My arguments will be limited to those also, because I think I'm also running against time. Today is the last day for... Your Lordship, you are running against time, but we have another additional burden. We have to actually write an order. Yes, of course. That is always the burden of the court that we lawyers can get away with. We just argue and leave. Your Lordship, my submission... First of all, just tell me, you represent everybody? Ji, the petitioners. No, not the petitioners, respondents. Respondents, all of them? All of them. And Mr. Hamid Khan will supplement on constitutional points. Correct. On certain points that... Your Lordship, to sum up my points will be as follows. I think you represent all the respondents. Sorry, not all the respondents, all the petitioners who have become respondents. No, please just tell us so we can record it. You must be representing 1, 2, 3, 4. Who all do you represent? For because we have to write in our order for respondent numbers. Petition then. Page 1 pe, array of the parties is there. I don't... Your Lordships, I represent 1 to 8. 1 to 8. And what about 9 and onwards? No, just run through the names. We don't want to make a mistake. Raja, Tahir, Nawaz, Basi. No, just read to yourself. Right. Pakistan Tehreek-e-Insaf. No. 1 to 8 you represent. 8 onwards you don't represent. 8 onwards I don't represent. Up to 22. To 22. Do you represent? Then they've added pro forma respondents. You don't represent them. I don't represent them. Okay, fine. Please proceed. Sorry, I'll just be nudging you along because there is a timeline. Absolutely. I'll in fact appreciate that because I've formulated some points with the view of timing, and I know that your Lordship has to write a judgment. So my first proposition, your Lord, my propositions are about 5 in total. The first proposition is that neither the Constitution nor the Election Act 2017 gives ECP any jurisdiction or power to scrutinize intra-party elections and declare them void, and further to deny the electoral symbol, common electoral symbol, to a political party on the basis of any alleged irregularities in the intra-party elections. That is my point number 1 I'll be arguing on. Point number 2, your Lordship, is that under Article 17(2) of the Constitution, the right to form political parties is guaranteed, and over the years the Supreme Court has robustly interpreted Article 17(2) to not just forming
but also operating as a political party. Contesting elections with a unified symbol falls squarely within this right. And denying an electoral symbol. Just slow down. Contesting elections with a unified symbol falls squarely. Unified symbol falls with a unified symbol falls squarely within this right. Denying an electoral symbol. The third point of the same one. Just ending, closing it now. This right. G. Denying an electoral symbol based on alleged irregularities in intra-party elections is a violation of Article 17(2) and an unreasonable restriction, and hence void. The third ground, Your Lordship, connected with this is that the interpretation of the provisions of the Election Act proposed by the ECP would amount to a violation of Article 17(2) and hence is incorrect. My third point is, Your Lordship, fourth one, that the Constitution states that the Election Commission is not a court of law. And if its orders are contrary to facts or arbitrary and even unreasonable, then they are subject to judicial review. The fifth point is, Your Lordship, then my argument will be based on is that ECP has acted in a discriminatory manner. Has acted in a discriminatory manner in violation of Article 25, and its mala fide is apparent on the face. Mala fide in law and facts is apparent. My next point will be, Your Lordship, that since the fundamental question involves the civil rights of a
political party as well as the individuals, it can only be decided by following the provisions of Article 10A through a fair trial. ECP, not being a court of law, cannot give a fair trial within the meaning of Article 10A. And in fact, no such trial took place. And last thing I'll be arguing is, Lordship, that none of the members of the PTI have filed or challenged the elections. They can only dispute this matter before a civil court, because PTI is a political party which is a private association of citizens. And the ECP has no suo motu jurisdiction to become a complainant and adjudicator in one. Okay. So these are my grounds that I'll be. And lastly, I will say that on merits, I followed the constitution of PTI and held the intra-party elections. This is going to be the parameters of my arguments, Your Lordship. Now, Your Lordship, we'll see. Your Lordship will see that the election, the brief facts that I'll be discussing only to start with are as follows. ECP, in fact, I'll start by saying that PTI held its elections on 8th of June 2022. Your Lordship may call them the first election. And ECP vide its order dated 23rd of October 23 directed that elections be held within 90 days. They said these elections are void and you should hold new elections in 20 days. Why they said that may not be relevant to this case, but I'll briefly inform the court. They said this because, according to them, the council that had made the amendment under which the elections were held, the council was not valid. It was not functional, according to them. What do you mean by council? The executive council of the PTI. PTI. So we had 20 days, and at the same time, Your Lordship remembers
round about that time, your Lordship had decided that the elections will be held on 8th of February. When was that? Through a judgment that your Lordship. What was the date? I'll just find out the date. I'll just find out the date. And so there was time constraint. We had 20 days and we were very scared, I may add, that if we don't hold the elections, then Election Commission of Pakistan may take action against the party and keep it out of the politics and the elections. So we decided that while we will be challenging the vires of that order, we should also comply. And so, your Lordship, we held the elections, the second intra-party elections on 2nd of October 2023. 2nd of October or December? 2nd of December, sorry. 2nd of December. These elections, your Lordship, were called in question. We filed the forms, 65, which is the requirement. We filed all the documents. But then 14 persons who alleged that they were members filed applications before the Election Commission. And in those applications, they said that these elections should be declared void and there should be re-election. This was their prayer. There should be re-election. Complaints are on record? They are on record. Your Lordship, the ECP also raised simultaneously some technical points. These technical points related to dates, signatures, forms. That the signature is not right, please put a signature here. The date is not right, please put a date there. A notice was served on us that please come in. There is a hearing on the basis of these 14 applications. A hearing took place, and our basic stance was that these are not members. Did you respond in writing or verbally? Verbally. When was the hearing? It is mentioned in that order, it was 18th. 18th of? December. So, Your Lordship, on the date that the hearing was finished, the Election Commission handed over 32 questions to us, that these are our questions. Where are those? Those are also on record. Page? A page, I think it's page. I'll just come to those pages in a minute, but I'm just giving a brief. Now, Your Lordship, the 32 questions were also answered in writing by us. And then the Election Commission of Pakistan passed this order dated 22nd 12/2023, in which two things happened. Number one, the election, intra-party election, was declared void. It was set aside by ECP. And then on this basis, the ECP went on to do a second thing, which is that it ordered that the symbol will not be given to PTI. Now, Your Lordship, this order in 22nd 12/2023 has been read before this Honorable Court. But I'd like to summarize what I think is the reading of that. Number one, the impugned order has decided that the intra-party election was held. This is important. Was held on 2nd of October 2023.
December. December, sorry, I keep saying October. December 2023. So it was held, they say. They're not denying that it was not held. Number two, they have not pointed out anything in the manner and conduct of the election itself. No irregularity or defect per se in the manner and conduct of that election has been pointed out. Number three, they have accepted that Form 65 and all the documents as required by Section 209 have been duly provided. These three things are important for my arguments. IPE was held, they have not pointed out anything, so I don't need to go into many aspects of the election itself. And no documentary dispute. But what they have done, Your Lordship, is given a very circular reasoning, which I call a circular reasoning fallacy. A circular reasoning fallacy, which is actually an absurd reasoning. They have said that your intra-party election is okay, but the General Secretary who appointed the Chief Federal Commission, that is the person who conducted the election, was not properly appointed. And because the Federal Commission was not properly appointed, therefore the intra-party election is irregular. And because it is irregular, we do not accept this election. And because we do not accept the election, we will not give you the symbol. Huge jump, Your Lordship. Huge jump. Taking away the symbol because of an irregularity in the appointment of a General Secretary who appointed a Federal Commission. If I may interrupt you. Yesterday, Mr. Makhdoom Ali Khan was arguing on the technical aspects, Secretary General and all that. And I may repeat for your benefit, that the more fundamental question is whether there is democracy in the party, which can only be reflected by an election, valid elections being held within the party. And if that is so, then everything follows. Then you get the symbol, whatever the requirements are. And if that is not, then you run into trouble. So that is at least, if I'm speaking, I speak for myself, my focus will be, if you're talking about democracy, then there must be democracy within political parties as well. So the whole conduct of the elections, not the fine aspects of the elections, here as irregularity or there irregularity, but the fundamental point of an elections may not have complied with all the rules and regulations of the PTI's constitution, which is not really the concern of the courts, nor should be of the Election Commission of Pakistan. But the fundamental question cannot be ignored, that members had been granted a fair opportunity to file nomination papers, to contest the election, and there was a semblance of regularity. That much, overcome that much. I
got that point. And by simply saying 14 persons came as complainants and said, we are not being allowed to participate in the elections, to simply discard them by saying they are not members of PTI will not be sufficient, when at least for one of them, Mr. Akbar S. Ahmed, it has been admitted that he was a founding member of the party. Merely because you don't like what a person says does not mean that his membership ceases. Unless you can show he resigned a political party, joined another political party, or went through some disciplinary procedure and was thrown out from the political party. So I don't know about the other candidates, we've not heard much about them, but don't just simply say they were not members of PTI. How would I know you are a member of PTI? You saying so, and they saying so, there must be some parameters within which one can objectively determine this fact. Absolutely. So if it is not added to this, and please hear this is also very important, you used the word mala fide in fact and in law. Various allegations, we don't try to be influenced by anything that is said on the media or social media, but your stance is that there is mala fide of fact and law before the court of law, the Supreme Court. Now you must show such mala fide, because a point which was raised yesterday by Mr. Makhdoom Ali Khan was the fact that, okay, now I'm not in government, now they are hounding me. He said, no, we had raised this point when you were in government. PTI was in government. ECP was a constitutional body and had called upon you to conduct your elections. This has gone back very far back in time when the PTI was in government. So surely, unless you are saying that ECP was so independent a body that even it was proceeding against those in government then, either you maintain that stance, that will undermine your stance that ECP has suddenly, the same persons in the ECP have suddenly turned subservient to whoever you want to allege. So, if it was suddenly been brought up, they've been pursuing this matter for quite a while. And before that, either you take the plea that the law of election, and mind you, Election Act has not been challenged, any provision thereof. I will not. So whether we will not comment on its constitutionality because it has not been challenged. It may be challenged tomorrow, and we don't want to, in these related proceedings. I'm not challenging them. So certain provisions were pointed out, then a person will just produce a piece of paper, I've held elections. And would that constitute elections? I'm not going into the nitty-gritty of the elections, mind you. I want to know the general, every election everybody complains. I mean, it's rare in Pakistan that nobody complains, but you see the general broader picture. So you understood what I mean? I have bilkul understood. And I'm going to address that. I worked on it last night, and I will address both those questions. So, but for the present moment, Can we start with the facts first? Then we come. If we can just start with Lordship, it will members destroy my scheme of arguments. Okay, fine. Okay. Fair enough. पेज 90 के ऊपर आप जैसे चलें फिर आप चलें. फेडरल इलेक्शन कमीशन का आपका शेड्यूल है पेज 90 पेपर बुक नंबर 1 में जी. तो ये आप जरा देखिए ना, इसके अंदर जो नॉमिनेशन और इलेक्शन कराने का तरीक़ेकार पेज 90 जी. हमने जो पेज 90 आपके नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब ने 29/11/2023 को इशू किया जी. अगर आप इसमें देखें, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर, जी सर, ये वही है 29/11 हो गया जी 29 को. फिर नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर एट इस्लामाबाद जस्ट आफ्टर 2 days 1/12/2023. करेक्ट सर. अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म वो भी पहली तारीख ही, सेम डे ही नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव किए जाएंगे, सेम डेट ही वो अपीलें फाइल हो जाएंगी. फिर डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल वो भी
एक 12 ही है. फिर पोलिंग डे एट पेशावर खैबर पख्तूनख्वा, इसमें देयर इज नो वेन्यू मेंशन फॉर द इलेक्शंस, दैट इज ये भी 2/12/2023 को ही होगी. फिर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट बाय CEC वो भी 2/12 को ही होगी. और नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट जो है वो 3/12 को होगी. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यस्टरडे ऑल्सो कि जो आपका प्रोसीजर है इसके अंदर वो नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ से लेने थे, वेयर वॉज द वेन्यू मेंशन इन दिस, how to collect the form, nomination form, where the nomination form is to be submitted, because I also asked the question that how many members you have. I think it is more than 8,50,000. तो इसके अंदर जो बात चीफ साहब भी आपसे कह रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस के अंदर थी, कौन लड़ सकता था कौन नहीं लड़ सकता था, by simply saying अब आपकी 15 कंप्लेंट वहाँ गई हैं ECP में. ECP में सो मोटो नहीं है ये एक्शन. Somebody has filed complaints and the action was taken on the complaint not by ECP सो मोटो. आपके अपने सर्टिफिकेट 65 पे नहीं हुआ ये कि 15 कंप्लेंट फाइल हो गई वहाँ पे. तो अब उन्होंने देखा है इन सब चीज़ों को, तो उस पे हम ये पूछना आपसे चाह रहे थे ना कि ये किस तरह का प्रोसीजर था. बिल्कुल, मुझे आई अंडरस्टूड द पॉइंट, आपका जो पॉइंट है, क्योंकि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना. जब वो मेंबर्स को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जो फेस करना चाहता है इलेक्शन. जैसे चीफ साहब ने डेमोक्रेसी की बात की, तो मैं ये बात भी आप उसमें ऐड कर रहा हूँ कि उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना. मैं जीते हारे वो उनकी नसीब में इलेक्ट होते नहीं होते. और फिर सारा दारोमदार आपके अपने PTI के कॉन्स्टिट्यूशन पे है. उसमें आपने इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बनाया हुआ है कि वो दैट्स वेरी गुड कि आप उसमें सारी चीजें, बट इफ यू फॉलो दैट वुड बी ए बेस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. अब वो बीच में लैकिंग नजर आ रही है, इसलिए ये सारे सवालात उठ रहे हैं. बिल्कुल ठीक है सर. मैं आई गॉट दैट. यू मे इग्नोर द with respect to Mr. Makhdoom Ali Khan, he may get upset, but you may ignore the minor points. I mean, we are more focused on this, so I'm just telling you our mind, and we want to save time also. I appreciate, because you know every election we will find some this particular form not submitted, that thing not done. Okay. We will be charitable there. ठीक. So, Your Lordship, coming back to my point, so एक order है जो Election Commission of Pakistan ने किया जिसमें उन्होंने कहा कि hold हुआ था. They have not pointed out anything in the manner, but I will still satisfy the court जो आपने पूछा. लेकिन they have not pointed this out. They have simply said the appointment of the General Secretary and the appointment of the Federal Commission. So they have not questioned कि आपने एक दिन में क्यों किया या 2 दिन में क्यों किया या uncontested क्यों था वगैरह वगैरह. So that is important to note कि as far as the Election Commission is concerned, they have no cavil with this. Your Lordship has raised a question which I'll be answering with documents shortly. But for the time being, the order does not say it. Now, Your Lordship, they have done 2 things: taken away not just declared this election void, but also jumped and taken away the symbol. So एक चीज है कि आपका इलेक्शन वो तो हमने नोट कर लिया जी. आप प्लीज proceed. Now what is a symbol, sir? I know, we know what a symbol is जी. Now but a symbol, Your Lordship, is a fundamental right. I want to point out that. A symbol, when you say this, you'll have to back it up. I will back it up. We are not denying the importance of symbols. If you want to know, we realize the checkered history of Pakistan and how political parties have been hounded. So I think it started with the elections of the Pakistan People's Party, which let me just उससे पहले भी जा सकते हैं, बहुत पहले जा सकते हैं. At least when I was had I mean we can go to Ayub Khan and all that, वहाँ से भी जा सकते हैं. But जब पॉलिटिकल पार्टीज वाज़े तौर पे आ गई, अयूब खान का तो खैर आप वहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाते हैं, मगर इन recent memories and those political parties which exist today, let's put it this way, the first brunt was received by the Pakistan People's Party. The sword was, I think, the symbol. तलवार. फिर वो पहले non-party election ये वो वगैरह हो गया. फिर the second brunt, then the parliamentarians and various other things. Then the second brunt was the Pakistan Muslim League. But be aware of the fact who was in government then. Today,
Was there a Supreme Court which had taken PCO oaths, judges, any act will not be challenged? So we must bear in mind those were far, far, far more difficult times. Yes. There's no comparison. Maybe you can say, yes, it continues today. You may say so. But today, your opponents are not in government. They're not. We use the word casually, establishment. Why don't we use the word honestly, army? There does not apparently appear to be any interference. You may allege there is, but you know, the overt kind of stuff, unless you point out, matters are coming, the elections are not being held. It was your own petition we argued, which we pressed it in 12 days. We got the date, you were happy, everybody was happy when. So access to courts is there. It's not that nobody allowed you to file. Making allegations on the media or outside unnecessarily undermines constitutional institution, which does not mean you should not make these allegations if they are true. Now, the very same election commission has issued you the notice to hold elections as far back when you were in government. Can you start from there? What was the malafide then? Please read that notice, the first one, because that, from a timeline point of view, that will be very important. Because if we have to gauge whether suddenly the euphemism that is used, establishment, is weighing heavy on the election commission and doing something, we will certainly hear this. But then, how did they know then? When the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the Election Commission of Pakistan. So if you're going to make it dramatic and political, then give the whole context or keep it legal. So if you're going to use, I respect every constitutional body. You said malafide in fact and law. Did we appoint them? You all appoint these people. We don't appoint them. So when you just throw an allegation is not acceptable because you don't serve Pakistan then. We need these institutions. We can make them better. If they're not doing their job, force them to do the job. That's our job. But we cannot take on their responsibilities because you'll be the first to complain. We will not take on the responsibilities of Parliament. As I have repeatedly stated, you will be the first to complain. Who is he? I'm the parliamentarian. I'll make the law. I want to. We'll judge the law, whether it's constitutional or not, and that's it. बिल्कुल सही। दरअसल आप ये मैलिफिडे का जो आप एंगल अगर ले रहे हैं तो इसको सब्सटैंशिएट कीजिए। मैं जिस तरह लूँगा, changes the prism completely. Right. If they are malafide, then we look at them at very suspect eyes, or you take away this allegation. I'm not saying take it away. It's your call. I'll be totally non-political in my arguments, Your Lordship. As always, there's no point in bringing, although it's relevant to a political party, this case, but I will keep it very legal. And on the malafide in fact and law, I will be more relying on procedural malafide than anything else. I will not go into... Are you withdrawing the allegation of malafide in fact? Because it's very important. You have to answer this. When I use the word malafide in fact, maybe I was wrong in saying in terms of... you can withdraw it if you want to. Don't withdraw it if you don't want to. I'm not even going there into that arena. I am basically going to argue that there's a procedural clear cut on the record. I'm noting that you are withdrawing you're not saying malafide. I'm not saying malafide in fact. Please proceed. In that sense, you are always fair. Please proceed. Now, Your Lordship, so I was starting by saying that symbol is a fundamental right of a political party under Article 17, Sub-Article 2. And I'm not saying that Your Lordship said back it up. I will back it up with a judgment which is known as the famous symbols case. Benazir Bhutto case? Ji. I think both parties are relying on the same judgment. They are not. They are relying on the other Benazir Bhutto judgment of 88. I am relying on the 89 judgment. So, citation please. It is PLD 89 Supreme Court. 1989 Supreme Court. 66.
It is 12 judges sat on this case, and it's basically all about symbol. Relevant page? I will just read that relevant page. But before that, Your Lordship, let us look at the effect of no symbol. No, एक second. देखिए, at least the fundamental question is, if elections are proper, I for one don't think that you should be deprived of the symbol. So can this, when you citing Benazir Bhutto, was it a question of inter-party elections or no? No, it was a question that a symbol was the symbol was being taken away. You can't just deprive someone of their symbols. But here it is connected with the party elections. My point because certification, suppose there is a particular time within which you have to file a certificate. You don't comply with the time. I don't think it's such a relevant thing that a person should be deprived of their fundamental rights or even normal rights. So when we read this judgment, we'll have to consider the fact that it was not a question where the political party had not held elections. Yes, who can deny the importance of a symbol? But my reason for reading this judgment will be separate, different. My reason for reading this judgment would be to show to this honorable court that a symbol is not just the right of a political party. Symbol is a right of the illiterate millions of people of Pakistan who rely on the symbol for the purposes of exercising their right of vote. They rely on a political party symbol for the purposes of... Zafar, I think maybe it's too fine a point or what. I don't disagree with you at all. But... So I will... No, but पूरी बात सुन लें. मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ. जी. एक नाम होता है ना. Political party is a name, but at the end of the day, political party कौन होते हैं? जो लोग उसको control कर रहे हैं. ठीक है? कल कोई जासूस घुस जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसको एक कागज का टुकड़ा पेश कर दें कि जी हम ये पॉलिटिकल पार्टी बन गए. आपकी पार्टी का नहीं कह रहा, कोई और पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है? वो उसी के मेंबर आए कि जी इलेक्शन नहीं हुआ, ये कैसे आ गए? तो पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आप कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है. एक नजरिया को रिफ्लेक्ट करती है, एक कुछ लोगों की समझ को रिफ्लेक्ट करती है. हम ये देखना चाहते हैं कि वो तरीक़ेकार हुआ या नहीं हुआ, और वो एक ही तरीके से हो सकता है इलेक्शन. अगर इलेक्शन, या तो आप कहें कि जी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करे या ना करे, ये हमारी मर्जी, एक वो अलग मौक़िफ़ है, और ये इसको गायब भी करने इलेक्शन को. मगर ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज़ का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए. आप हमें कम से कम मोटी मोटी उसकी जो इलेक्शन में जो बातें होती वो तो हमें दिखा दें कि जी हमने मौका दिया सबको, हमारे पास लोग आए, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, इतने वोट इनको पड़े और इतने वोट इनको. हम ये बैठ करके गिनेंगे नहीं वोट्स, मगर कुछ तो आप हमें पेश कर दें ना. अभी हमारे सामने जो मसला आ रहा है, कम से कम इनका जो एलिगेशन है कि जी ये कागज़ का टुकड़ा है, ना आपने बताया कि किस जगह इलेक्शन हो रहे हैं. आपने पिशावर का तो जिक्र किया, मगर फिर आपने कोई और जगह जाके कर लिए, चमकनी में, मुझे नहीं पता है, मगर वो पिशावर नहीं है, कोई और जगह है. तो ये जरा बातें जब हम केस लॉ पे एकदम चले जाएंगे ना, तो जरा सा अगर इस पे आप फोकस करें, क्योंकि मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गए फिर आपको जहमत करने की जरूरत नहीं होगी सिंबल पे जाने के लिए. वो आपका मेरे ख्याल में सब्जेक्ट टू व्हाट दे से एक वो नेचुरल इम्प्लीकेशन या राइट हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है सर, मैं अभी आपको उस पे आऊंगा. मैं सिंपली जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड योर लॉर्डशिप्स कंसर्न अबाउट द इलेक्शन. I will satisfy that. ECP की order में भी they have certain violations, ना? Not only violation of the appointment. There are certain violations. Not if you want to see page 613 of the paper book, it is in fact page 10 of the order of the ECP. You can read certain paragraphs in which certain violations have been mentioned. Let us read that order, because I want to be very clear. ECP is not saying that. I have read it. नहीं उसका नहीं है, वो total कह रहे हैं ना वो. नहीं, इस तरह नहीं हो सकता सर. They are actually they have taken a very serious point on this. And ये पढ़िए, पहले आप ये पढ़ लीजिए पैराग्राफ 22. पेज बताइए प्लीज. पेज 612 के ऊपर पेपर बुक नंबर 1. नहीं सॉरी, पेपर बुक नंबर 3. पेपर बुक, ये पेपर बुक.
Your Lordship want me to read at which para? 22 से आप आगे चलेंगे तो According to the available record, the General Secretary of PTI is Mr. Asad Umar. And nothing in document is available that PTI or any other competent wing of PTI has ever elected Mr. Umar Ayub as Secretary General of PTI. We also fail to find here in PTI Constitution any provision that Chairman of PTI may extend tenure of any office bearers, while the tenure of Chairman itself has expired on 13/6/23. So after target date 13/6/23, Chairman possesses no authority to exercise such power either to control or to extend the tenure of any office bearers. Such eventuality is well defined in the procedures provided under Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution, which reads as under. In case of the Chairman's position falling vacant due to any reason, the SG shall take additional charge of the office. In the interim, and elections for the Chairman's office shall be held within 30 days of position falling vacant. So far 22 is just about appointments. Clause 1 of Article 5, General Provisions of PTI Constitution widely speaks about collective decision making, which reads as under. All decisions shall be taken by the corresponding governing body, executive committee, and other such bodies by a majority of vote. Minimum quorum required for validity shall be 75% for smaller bodies, committees, and 50% for the larger committees, councils of the total membership. Agenda items shall be distributed by the Secretary along with invitation notice wherever possible. Clause 1.3 of Article 5, General Provisions of PTI Constitution describes that governing body can take provisional decisions in policy matters where there is enough room to believe that an executive committee meeting could not be convened in time. Again, nothing to do with the election. Thereafter, as mentioned here and above, it was mandatory for the PTI in terms of Clause 1.4 of Article 5 that on expiry of 18 months thereafter the adoption of the PTI Constitution 2015, which has been adopted on 1/5/2019, to appoint the chief organizer who had to use all the powers and functions of the chairman, well mentioned there in Clause 4.2 of Article 5 of the PTI Constitution, already reproduced here and above. Para 26. Going through the above-mentioned Clause 4 of Article 5 of the PTI Constitution, the PTI General Council, as per record supplied here to the Commission, adopted and approved the Constitution 2019 on 1/5/2019, and thereafter 18 months constitutionally the PTI is deemed to be run by Chief Organizer till the announcement of intra-party election of the Federal EC, by the Federal EC. However, it would be the Chief Organizer to nominate various members and constitute various committees in interim period. Thereafter 18 months of adoption of PTI Constitution 2019 and first intra-party election scheduled on 13/6/21. As the Chairman of PTI never opted to hold intra-party election till 10/6/22, just 3 days before the target date of the intra-party election provided thereunder, Section 208 of the Election Act 2017, however, as the said election was not found to be held in accordance with PTI Constitution 2019, declared void by this Commission. As discussed here and above, in accordance with Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution 2019, all powers to organize PTI vests and deemed to vest in the Chief Organizer, which according to their available record has never been appointed so far. While according to Constitution of PTI 2019, no other office bearer has the authority and power to appoint or nominate any other office bearer, particularly Federal Election Commission. So far, it is all about appointments. The available record submitted by PTI herein before the Commission never provided any document that any competent authority had ever appointed Federal Election Commission in accordance with the provisions of Article 9 of PTI Constitution 2019. Only appointment of a single Federal Election Commissioner is not requirement of Article 9 of the PTI Constitution, and such a solitary office bearer could not exercise any power to hold PTI intra-party election till the Commission as a whole, not appointed by a competent authority provided there under Article 9 of the PTI Constitution. However, Federal Election Commissioner may frame and make bylaws only for the purpose to conduct his day-to-day affairs and working, subject to notify the same on website. But no authority has been provided there under PTI Constitution that apart from Constitution, bylaws or rules will also be made. Even if it is admitted that PTI made some rules for internal affairs, it could not supersede the basic document that is Constitution of PTI, where specific procedures provide for appointment of election commissioner, and particularly office bearer, then any rule made in contravention of such provision of Constitution has no any legal sanctity and could not be given effect thereto. So, keeping in view the clear mandate of Election Act 2017 dealt with PTI Constitution 2019, and for reasons mentioned here and above, it is held that PTI has not complied with our directions rendered therein, order dated 23rd November, and failed to hold intra-party election according to PTI prevailing Constitution 2019 and Election Act 2017 and Election Rules 2017.
Therefore, the certificate dated 4 December 23 and Form 65 filed by the alleged chairman is hereby regretted and rejected accordingly. The provisions of Section 215 of the Election Act 2017 are hereby invoked, and PTI is hereby declared ineligible to obtain the election symbol for which they have applied for. So they have not gone into deficiencies उन्होंने बताई हैं, ये they have taken from your own constitution. ये election act में नहीं कहा कि ये हम आपसे कह रहे हैं. They have just pointed out deficiencies in election and appointment of Federal Election Commission from your own constitution. Correct. मैं ये कह रहा हूँ exactly वही कह रहा, आपने फरमाया था कि they have pointed out other irregularities. मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट किया है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के बेसिस पे किया है, not on the question कि आपने कहाँ वेन्यू कहाँ था, not on the question कि आपकी शेड्यूल. अली ज़फर साहब जी, that is what I'm saying. नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मगर आप हमारी बात समझे ना. जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ. नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं एक नतीजे पे पहुंचने के लिए मैं एक तरीके से जजमेंट लिख दूं जी, मेरे साथी वही नतीजे पे पहुंचने के लिए दूसरे तरीके से जजमेंट भी लिख सकते हैं. मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो नतीजे पे हम पहुंचे हैं वो सही था या नहीं. अब वो हाइपर टेक्निकल चले जाएं या वो आइन की बात करें या वो बेनजीर भुट्टो के केस की बात करें, वो सारे राह हैं. नतीजा क्या था? नतीजा सिंपल सा था कि इलेक्शन कैसे हुए. ठीक है, आपने तुम अब सिंपल सी बात थी, अकबर एस अहमद साहब अगर इतने ही इनकी सपोर्ट नहीं है, हार जाते इलेक्शन, और क्या होता. ठीक है, तो ये बुनियादी बात हमें देखना है कि इलेक्शन हुए या नहीं आपकी पार्टी में. आप ये नहीं कह सकते हैं कि, और ये इसकी अहमियत, अब ये हम बात करना चाहेंगे, इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जो आपके फाउंडिंग मेंबर हैं वो फिलहाल जेल में फेसिंग ट्रायल. तो कल तो क्या ये लोग कौन है हमारे सामने खड़े हैं? या तो आप हमें दिखाएं कि आप लोग फाउंडिंग मेंबर्स थे. ठीक है, वो एक फाउंडिंग मेंबर कह रहा है कि जी मुझे इलेक्शन तक नहीं लड़ने दे रहे हैं. शायद बहुत बुरा हो, आपको नहीं पसंद हो, मगर वो इलेक्शन की उसको राइट तो दे देना. एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें, वो आपके अंदर घर वाला कह रहा है तो मुझे तो करने दो ना, मैं क्यों ना पार्टी का हेड बन जाऊं. Maybe he wants to be chairman, maybe he wants to be whatever secretary general. हार जाए जीत जाए, अगर आपके 8.5 लाख मेंबर हैं उनको पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बता दें. और अगर आपने कर दिया है भरोसा, वो हमें कुछ तो दिखा दें ना हमें कि वाकई कुछ हुआ था. कागज का टुकड़ा, कल सपोज अकबर एस अहमद एक कागज का टुकड़ा ले आते हैं, उस पर आपकी पार्टी का नाम टाइप कर देते हैं और अपने आप को अपॉइंट कर देते हैं, इलेक्शन अपना नाम लिख देते हैं अनअपोज. तो हमारे पास 2 कागज के टुकड़े होंगे, किसको हम मानेंगे? तो फिर आप हमें बताएंगे नहीं नहीं इन्होंने तो घर में बैठ के कर दिया, मैंने तो जाके इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर था, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर दिया, इतने वोटर आए थे. तो ये हमारा मसला है. आपका पॉइंट बिल्कुल समझ चुका हूं सर, मैं आपने पहले भी रिपीट किया. मैं अब वो इस तरह से चला गया इलेक्शन कमीशन या उस तरफ. मैं बिल्कुल, मेरा खाली पॉइंट ये था कि अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि इलेक्शन, क्योंकि हम तो बड़े आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मुतासिर हुए कि आप इलेक्शन, आप पॉलिटिकल पार्टीज को आप डेमोक्रेटिक बना रहे हैं. आपकी बिल्कुल बजा बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस तरफ नहीं गया. दैट इज ऑल द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. सो कमिंग टू द सिंबल से, जफर साहब जस्ट वांट टू ऐड समथिंग. ये जो जजमेंट इज इम्प्यून बिफोर अस has also not gone into that. ठीक है, उसमें पैरा 19 में आप देखिए उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो उनका रेशियो ऑफ द जजमेंट है, दे हैव हेल्ड दैट द इलेक्शन कमीशन हैज नो ज्यूरिसडिक्शन Exactly, sir. द इंट्रा पार्टी इलेक्शन. तो पहले हमने वो थ्रेशोल्ड करना है क्रॉस. दूसरी हो गई ना, वो तो कह रहे हैं कि आप अगर ये आप आर्ग्यू करें कि इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखने का इख्तियार ही नहीं है, तो जी कह रहा हूं मैंने आपको नोट कराया. यू आर सपोर्टिंग द जजमेंट ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट. I am. देन यू हैव टू शो from different provisions of law that is what I'm saying. इसलिए पहले मैं वो कर रहा हूँ, then I'll come to this point also. फर्ज कीजिए देख ही नहीं सकते, तो then तो there is no question of any election commission. Exactly. That is your lordship what I'm exactly that is my point. लोगों का ये होता है ना कि वो सीधे जजमेंट्स पे आ जाते हैं. पहले आप जरा से फैक्चुअल चीजें अगर आप हमें बता देना तो फिर जजमेंट को उस नजर से देखेंगे. अब आप एक जजमेंट, आप बिल्कुल बेनजीर का जजमेंट हमें पता है वो जजमेंट है, उससे हम डिसएग्री भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कोई बात को आगे बढ़ाएगा नहीं. जो अगर आप कोई खास मखसूस पैराग्राफ पढ़ना चाहते हैं खुशी से पढ़िए, रोक नहीं रहे हम आप. जो जज साहब ने कहा दैट इज वेयर आई एम गोइंग फर्स्ट. ठीक, ये इलेक्शन में देखना, एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं वो भी पढ़ देता हूं मैं आपको.
کیا کریں فائنڈنگ ان کی جو ہے نا تھوڑی سی میوچلی ڈسٹرکٹیو لگ رہی ہے مجھے, جہاں انہوں نے یہ ریفرنس دیا کچھ کیس لا کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کر سکتا ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتا, تو یہ کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے. کنٹینیو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر ایک جگہ ہے نہیں, اگر میں ایک مفروضے کے طور پہ پوچھ رہا ہوں, آپ کی کیس سے نہیں پوچھ رہا ہوں, کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, دوسرا 200 کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, ٹھیک ہے, تو یہ کون فیصلہ کرے گا؟ سول کورٹ. کیوں؟ کیونکہ ممبرز کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوگا. سول کورٹ کہے گا کہ میرے پاس جوریسڈکشن نہیں, تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. میں تو جوریسڈکشن نہیں ہے نا سر. یہ آپ کدھر سے بات کریں؟ میں آپ کو لا پڑھا کے دکھاتا ہوں. There is no jurisdiction they have. That is what I'm saying. یہ تو سول کورٹ کے معاملے ہیں جب ممبرز کے آپس میں ڈسپیوٹ. بیک اپ کیجئے نا اس بات. میں کر رہا ہوں سر, بٹ if I can proceed. 7 ہے نا آپ کا ججمنٹ کا, پیج 7 سر ہائی کورٹ کا. اس میں پہلے ہی یہ انٹروڈکشن میں ہی کہہ رہے ہیں, دی پیٹیشنرز ہیو کویسچنڈ دی امپیون آرڈر آن لیگل ایز ویل ایز فیکچوئل پریمائز. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECB regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found that the ECB had the jurisdiction in the matter, then in such circumstances, this court had no mandate to interfere in said finding. ایک طرف تو یہ پشاور ہائی کورٹ کے ججمنٹ سے جو امپیون ہے, بالکل سر میں جانتا ہوں کہ ہم فیکچوئل میں نہیں کریں گے. انہوں نے کہا اس میں آ کے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے, جو ہر عدالت پوچھتی ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جس انسٹیٹیوشن نے آرڈر پاس کیا ان کو قانون نے یہ طاقت دی کہ نہیں. الیکشن کمیشن کا کوئی رول ہی نہیں ہے نا پھر, تو مطلب یہ پروب نہیں کر سکتے. I will show that. تو پھر کیسے رول نہیں ہے پھر وہ پھر الیکشن کا جو ذکر ہے, that is what I will show ذکر ہے کہ یہ الیکشن کرانا ہے آپ نے وقت پہ اور جو بھی کرنا ہے اور آپ نے مانا بھی ہے, تو پہلے پھر سمپل بات ہے. جی سمپل بات ہے. ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں. جی there is a پاکستان پینل کوڈ جو کہتا ہے کہ اگر آپ نے قتل نہیں کرنا, اگر کیا تو آپ کو سزا ہوگی. But that doesn't mean that election commission can look into that and say کہ یہ سزا ہونی چاہیے یا نہیں. It is the criminal code that has the jurisdiction. So every statement in the law needs a jurisdiction. Section 208 میں تو الیکشن اس میں لکھا ہے نا, وہ آتے ہیں سر, وہ شروع ہی ہوتا ہے کہ الیکشن کرائیں گے آپ. Let me come to my first point then. ہاں میں سمبل کیس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے. یہ سمبل کیس تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے, بیسیکلی ہمارے سامنے تو پشاور. میرے حساب سے اگر آپ نے الیکشن ہو گئے, سمبل آٹومیٹک فالو کرے گا میرے حساب سے. ہمارے کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیز ہے, پھر کیوں آپ کا سمبل ہوتا ہے, ایک الگ ایشو ہوگا نا کہ جی کسی کو لگنا چاہیے, اس نے بھی اپلائی کیا, ہمیں بھی اپلائی کیا, وہ ایک الگ بحث پڑ جاتی ہے. میڈیا پرسپیکٹو کے اندر جو آپ یہ سمبل کی بات کر رہے ہیں نا, we have nothing to do with the symbol. سمبل تو لیا ہم سے, پشاور کا ججمنٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, اور ای سی پی کی دیکھیے, لیکن ای سی پی نے سمبل لیا نا. نہیں, ای سی پی کا پہلا خط پڑھیے, انہوں نے آپ کو کہا الیکشن کروائیں. الیکشن ہم نے کرائے, متواتر ایک ہی بات ہے نہیں, اور اس میں آپ کو دھمکی بھی دی, اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ہم آپ کا سمبل لیں گے. Question is, can they take the symbol for non-election? No. Even if I don't hold election. No, but you have accepted that letter of ECP. آپ نے ان کو کہا برائے. Letter does not confer jurisdiction, sir. No, دیکھیے نا, اتنی تو بات نہ کریں نا. الیکشن کمیشن نے آپ کو, جب آپ کی حکومت تھی, ٹھیک ہے, تو وہ آپ یہ باتیں, میڈیا والی باتیں الگ ہیں, کورٹ والی باتیں الگ ہیں. اس وقت آپ کو خط لکھا, برائے کرم الیکشن کرا لیں. آپ وقت گزر گیا, آپ نے الیکشن ابھی تک نہیں کرائے, نہ اپنے آئین کے مطابق اور نہ پاکستان کے قانون کے مطابق. اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ہم آپ کا الیکشن سمبل لے لیں گے. انہوں نے آپ کو دھمکی نتیجہ بھی بتا دیا کہ ہم یہ کریں گے, ٹھیک ہے. آپ نے کہا جی حضور مجھے کووڈ آ گیا, مجھے 1 سال کا موقع دے دیں. آپ نے یہ نہیں کہا آپ کون ہے میرا سمبل لینے والے, آپ نے ہمیں دھمکی کیسے دے دی. بے شک الیکشن کرانا الگ ایشو ہے, ہر دھمکی کا جواب نہیں دینا چاہیے بلا وجہ, تو وہ ایک الگ ایشو ہے, ٹھیک ہے. پھر الیکشن آپ نے کیا, پھر انہوں نے کہا کہ آپ صحیح طور پہ نہیں کرا رہے ہیں الیکشن, آپ چلے گئے لاہور, تو پھر چلے گیا پشاور. تو یہ دیکھیں, بنیاد سے شروع کریں نا, الیکشن کمیشن نے کیوں آپ کو کیوں تنگ کر رہی ہے. پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ صرف آپ ہی کو تنگ کر رہی ہے. دیکھیں وہ ایک الگ کیس بن جاتا ہے, وہ ہوتا ہے ڈسکریمنیشن کا. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو 13 پارٹیز کو اور وہ کر دیا. پرسوں ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا, اے پی ایم کیا ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سر, کہ وہ بھی ان کو میں آؤں گا, وہ بھی گراؤنڈ ہے میری, ڈسکریمنیشن بھی ہے. تو ادھر سے آغاز کریں شروع سے. میں شروع سے کر رہا ہوں سر. فرسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ای سی پی ہیز نو جورسڈکشن ایٹ آل. یہ تو یہ کہنے سے تو نہیں ہوگا, قانون کا let us start, sir. Let us start with the constitution.
ٹھیک سب سے بڑی چیز ہے آئین. بالکل, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. Right, sir. شکر ہے. So let us start with, sir, the Constitution, and اس میں جو پہلا relevant provision ہے is Article 218. ECP کو بنایا گیا آئین کے تحت for certain purpose, and جو relevant اس کی 2183 میں ڈیوٹیز دی گئی. 2183 میں جی جی. اور یہ کہا گیا کہ it shall be the duty of the Election Commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. So نہیں, دیکھیے ایک بات, یہ اسٹیج ابھی آیا نہیں ہے. یہ وہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے, جنرل الیکشن کی. بالکل. یہ جو بات ہے یہ آتا ہے 219E میں. ٹھیک ہے. سو یہ ابھی اسٹیج وہ الیکشن والی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ تو کیسے کرتے ہیں ہم دیکھیں گے اس کو, اور دیکھتے جا بھی رہے ہیں. یہ آ گیا 218E کے زمرے میں آ رہا ہے کہ such other functions as may be specified by an act of parliament. So your lordship is with me. کا ایکٹ ہے کہ آپ اپنے اندر جمہوریت لائیں, اور یہ بات ہے, اتنی بات ہے بس. So your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election. نہیں, 219E. 2183 doesn't. Constitution doesn't, right? I think that it is interconnected, but that's not really before us. So 2183 does not deal with intra-party. That's my submission. ٹھیک ہے. Now my second submission is that 219, all of it does not deal. E also does not deal with intra-party election. All it says law that the election. All it says is exactly. وہ یہ کہتا ہے 219 کہ 218 اور 219 میں انٹرا پارٹی الیکشن میں کانسٹیٹیوشنل پروویژن نہیں ہے. 219E یہ کہتا ہے کہ آپ قانون میں جو طاقت دیں گے. اگر آپ یہ بات کریں گے یہ آپ کا موقف خراب کرے گا. اوکے. پھر اگر آپ کہتے ہیں آئین میں کہاں لکھا ہے سمبل دیا جائے گا, دیکھیے وہ پھر آپ کو ایکٹ سے ملتا ہے. یہ نہ کریں کہ آپ ایسا آرگومنٹ کریں جو آپ کے دوسرے آرگومنٹ کو خراب کر دیں. اچھا مجھے آئین میں دکھا دیں کہاں لکھا ہے الیکشن سمبل ملے گا پارٹی کو. وہی میں دکھانے جا رہا تھا سر. بتائیے. میں ابھی پڑھنے جا رہا تھا ججمنٹ کو, پھر آپ نے وہ انٹرپریٹیشن پہ آئے گا. ہاں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از پارٹ آف آرٹیکل 17. پہلے والے لاء میں بھی تھے نا انٹر پارٹی الیکشن. آرٹیکل 17 کا پارٹ تھا. بہرحال اس پہ میں آتا ہوں, بٹ مائی پوائنٹ از دس. آئی تھنک وی آر ناٹ ایٹ ڈفرنٹ ویو لینتھ سر. آئی تھنک پوائنٹ ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. 219E کے تحت آپ جورسڈکشن دے سکتے ہیں بائی لا. ٹھیک. That is what I'm saying. I think that is what your lordship's observation was. ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں سمبل یہ چیزیں یہ ایکٹ کے ذریعے آ رہی ہیں. سو کانسٹیٹیوشن میں نہیں پاور دی, یہ کہا ہے کہ آپ لا کے تحت پاور دے سکتے ہیں. Now come to the law. So Election Act 2017 was made under this provision. اینڈ 2017 کا سیکشن کا میں الیکشن ایکٹ کا پہلے سب سے ہم پڑھتے ہیں صرف 209. جی یہ سرٹیفکیٹ کا پروویژن. جی پڑھ دیجیے. 209. A political party shall, within 7 days from the completion of the intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. Elections Act. I'll read it again, sir. Now this certificate is made a conditional section. Yes. Law. Yes. Conditional. Conditional. Unless the elections are conducted according to the constitution, the rules of that political party. What does that political party says? My submission. آپ نے کون سا سیکشن پڑھا بھی؟ 209. مگر 207 سے کیوں نہیں آغاز کر رہے ہیں؟ سے 207 پڑھیں. میں نے آپ کو کہا نا وہ تو ایک کانسیکوینس ہے. وہ ایک سرٹیفکیٹ کاغذ کا ٹکڑا آپ کو پیش کر دیں, مگر اصلی سبسٹینٹیو میٹر از یو آر ٹاکنگ آف اے پروسیجرل میٹر. آئی ایم ٹاکنگ آف اے سبسٹینٹیو رائٹ.
207 یا تو کہیں کہ میں الیکشن کروں نہ کروں یہ میری مرضی ہے. میں ابھی آتا ہوں صرف نہیں دیکھیں پھر وہ آپ موقف لیں کہ جی میں پولیٹیکل پارٹی ہوں, میری مرضی میں الیکشن کراؤں یا نہ کراؤں, اور یہ جتنے قانون ہیں سارے غلط ہیں, وہ پھر آپ کا ایک الگ موقف ہے. نہیں, میرا موقف تسلیم کریں کہ مجھے الیکشن کروانا ہے. میرا موقف کیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے سر دیٹ انڈر دا لا میں نے الیکشن کرانا ہے, بٹ الیکشن کمیشن جی یہ 207 کہتا ہے جی بالکل کرانا ہے, آئین تو نہیں کہتا ہے, میں نے انڈر دا لا کرانا ہے, لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اگر الیکشن میں کوئی irregularity ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو نہیں اختیار دیا قانون نے کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن سر میری بات سن لیجیے, الیکشن کمیشن کو اجازت نہیں ملی, اختیار نہیں دیا قانون نے کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن کمیشن آف پاکستان از ناٹ ٹو اے کورٹ آف لا. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوا یا قانون کی خلاف ورزی ہوئی یا اس میں کوئی irregularity ہوئی, تو کوئی بھی ممبر سول کورٹ جا سکتا ہے. دیٹ از مائی کیس بفور دس کورٹ. ون آپشن ہے, مگر سیکشن 215 کو اگر آپ پڑھیں اس میں پورا میکینزم میں پڑھ رہا ہوں سر, میں وہی پڑھوں گا. اختیار نہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بلا سکتے دیکھتے نا, اس لیے میں اس موقف میں دیکھنے جا رہا ہوں. 209 پڑھ رہا ہوں پہلے میں. 219 سے پہلے سے 209 پڑھوں گا میں. 209(1) پڑھتے ہیں دوبارہ. سارا جورسڈکشن کا تو ایشو آ رہا ہے نا, یہی تو ہم آپ سے کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں. جی میں کلیئر, آپ برائے کرم 208 پڑھ لیں. 208 بھی پڑھ لیں. 208 پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں اس کی ترتیب میں پڑھا جائے گا نا. 207 سے شروع کرتے ہیں. فنکشننگ آف پولیٹیکل پارٹی. چلیں سر, then in that case let us, because there will be relevance, let us start with 200. جی, formation of a political party. نہیں وہ تو فارم تو ہو گئی, اس پہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, تو وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہو جائے گی نا. فارمیشن تو کوئی وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سو ممبرشپ آف پولیٹیکل پارٹی 7 سے شروع کر دیتے ہیں سر. جی کریں. If your lordship says. A political party shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels wherever applicable and by whatever name it can be referred. ٹھیک ہے, no quibble with that proposition. A political party shall at least once in a year convene a general meeting at the federal, provincial and local level of a political party wherever applicable and shall invite the members of the political party or its delegates to participate in the general meeting. ٹھیک ہے, I have no issues with that. That's the law. You can't have an issue with anything. It's the law of Pakistan. But what I mean is that this you not challenge them. But what this does not give the jurisdiction to the election commission. پڑھ لیں 208 پڑھ لیں. سر پہلے 200 کامنٹ کر دوں اس پہ 207 پہ. 207 does not give any jurisdiction to the election commission کہ وہ اگر پولیٹیکل پارٹی نے کنوین نہیں کی جنرل میٹنگ تو وہ اس کا سمبل ریفیوز کر دے. That is 207 پہ یہ is my comment and my submission. 208 پڑھ لیتے ہیں آپ. 208(1) The office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party. So this basically says it's a mandate کہ آپ نے جو آفس بیئرز ہیں وہ elect ہوں گے according to the constitution of the political party. But it does not, 2081 does not give the jurisdiction anywhere to the election commission کہ ان کا کام ہے ایگزامن کرنا کہ یہ constitution violation ہوئی ہے کہ نہیں, الیکشن ہوئے کہ نہیں. آگے پڑھتے ہیں سر. ایک چیز لاء میں کلیئر آ گئی. Provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. وہ انہوں نے لاء نے کہا کہ 5 سال سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. جی وہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائلیٹ کیا ہے آپ نے, 5 سال سے آپ نے الیکشن نہیں کرائے. اتنی سی بات انہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کی. وہ یہ نہیں کہہ رہے سر, وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا لیکن ریگولر کرایا. پڑھیں گے نا وہ اسی ایک ہی ان کا دکھڑا ہے الیکشن کمیشن کا, الیکشن کرا لو اپنے پارٹی میں, ختم. انہوں نے کہا ارریگولر, انہوں نے کرائے لیکن ارریگولر. نہیں, وہ جب آپ نے کرائے وہ نے آپ کو مسترد کر دیے. جو آپ کہتے ہیں کرائیں وہ پہ کوشچن مارک آ جاتا ہے نا اس پہ. But they are not to enforce this provision. There's nothing here which gives them the right. 2, a member of a political party shall, subject to the provision of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any political party office. ٹھیک ہے, equal opportunity ہے. I can't say کہ women are not allowed. I can't say minorities are not allowed. 14 لوگ ہیں, ان کو اجازت کیوں نہیں دی؟ دی جی, بالکل دی. یہ فیکٹ میں وہ کہتے ہیں, میں پوچھ رہے ہیں آپ سے. بالکل دی اجازت, بالکل دی اجازت. But question is, if نہیں دی, they should have gone to the civil court. All members of the political party, 3, all members of the political party at the federal, provincial and local levels. آپ کا کہنا ہے civil court in Turbat
جی آپ کا کہنا یہ ذرا سمجھ لوں نا بات, ایسے آپ نے کہہ دیا نا گو ٹو سول کورٹ, ایسے بات نہیں چلے گی, آپ کو دلائل دینا ہوں گے. سول کورٹ ان تربت can undo the entire election of PTI or any political party because it's a civil court. Sir, it can, لیکن اس کا امپیکٹ سمبل پہ نہیں ہوگا. آپ سمبل کو 2 منٹ چھوڑ دیجیے نا, ہمیں صرف الیکشن چاہیے. دیکھیں ایک بات ہے نا, یا آپ تسلیم کر لیں جمہوریت چاہیے یا کر لیں نہیں, لیکن جمہوریت ہمیں گھر میں نہیں چاہیے, باہر چاہیے. دیکھیں یہ بنیادی باتیں, ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ آپ کے گھر میں بھی ہو اور باہر بھی ہو, یہ اس کی نکھار ہے, اس کی خوبصورتی ہے. ادروائز تو وہ ویسٹڈ انٹرسٹ آ کے کیپچر کر لیں گے کسی پولیٹیکل پارٹی کو, تو پھر عوام جو ہے, جو عام ورکر ہے دوسرا ہے, اس کا بھی تو حق بنتا ہے بھائی, ہو سکتا ہے وہ آ جائے, نہیں آ جائے, پھر بھی مطلب اس کو تھوڑا سا یہ ٹالرنس جو ہماری ختم ہو گئی ہے نا, کہ بھائی پوائنٹ اپنا, ہم بھی تو ہمارے عدالت میں بھی تو ڈسینٹ ہوتے ہیں نا, ڈسینٹ کا سرانکھوں پر, ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کہ ادھر دشمنی کرتے ہیں یا کچھ اور شروع ہو جائے, وہ ان کی اپنی ذہانت سے کرتے ہیں. ہمارا تو جمہوری ادارہ ہے بھی نہیں نا, مگر سیاست تو جمہوریت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے مجھے سیاست چاہیے مگر جمہوریت نہیں چاہیے, یہ مجھے نہیں سمجھ آئے گی بات. سوری ٹو سے آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں سول کورٹ سول کورٹ, مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جورسڈکشن کہنے سے نہیں, کچھ اس کے وہی دکھا رہے ہیں ہم کہ جورسڈکشن کہاں سے آ رہی ہے, ابھی تک تو نہیں آئی. 3 all members of the political party. اگر اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے تو پھر وہ سول کورٹ جائے گا. جی میں اس پہ آتا ہوں, پہلے میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا جورسڈکشن کورٹ کو, الیکشن کمیشن کو ہے کہ نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کون سا ادارہ, مقصد پٹواری جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے فیصلے یا الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا, کیونکہ اس کے پاس اس کے قانون کے مطابق اختیار نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار کیا ہے جو قانون دیتا ہے, تو وہ میں کوشش کر رہا تھا دیکھنے. جی اب آپ 209 پہ آ گئے. نہیں سر, ابھی امپورٹنٹ ہے, اب اس کا اسی 208 میں جہاں یہ الیکشن کا تھا, ایک وقت آیا جون میں آف دس ایئر, اینڈ جون میں دس ایئر انہوں نے پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم ٹھیک ہے, ہم ان کو سپروائزری رول تو نہیں دے رہے اپنے اوپر, پولیٹیکل پارٹیز کو, ای سی پی کو پولیٹیکل پارٹیز پہ سپروائزری رول نہیں دے رہے, لیکن الیکشن ہی نہ کرائیں تو پھر کیا ہوگا. اگر الیکشن ہی نہ کرائیں تو there must be some penalty imposable on them. So an amendment was made. 2 لاکھ روپے کی جو بھی ہے پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کی. جی پڑھی ہے سب سیکشن 5 میں ہی ہے. سب سیکشن 5 میں ہے of 208, where this was added in 2023 June, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in their constitution, یعنی بالکل ہی فیل کر دے, کرے ہی نہ الیکشن, not irregularity but کرے ہی نہ, اس کو بیچ میں انٹرپریٹ نہ کریں, پورا پڑھ لیں. سیکشن کون سا پڑھ رہے ہیں آپ؟ سوری 5 sub section 5 of 208, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in the constitution, a show cause notice shall be issued to such political party, and if the party fails to comply with, then the commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees but shall not be less than 100,000 rupees. So 208 non-compliance, my submission would be they covered. آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا, رپورٹ دے دی کہ ہم نے الیکشن کر لیا, تو الیکشن کمیشن ہیز نو رائٹ ٹو سی ٹو دا میٹر کہ وہ پراپرلی ہوا ہے کہ نہیں, یا الیکشن ایٹ آل ہوا بھی ہے کہ نہیں. اگر دینا ہوتا, آپ نے نہ کیا وہ الیکشن اور آپ ایک پیپر دے دے کہ ہم نے کر لیا, اگر یہ ہوتا, اگر یہ پارلیمنٹ نے پاور دینی ہوتی کہ وہ اس کے سرٹیفکیٹ کے پیچھے جا سکے. اگر آپ اس کو پڑھیں دوبارہ غور سے 5 کو, جی ود ان ٹائم, جی یہ تو دس از اے ریپ آن دا نکلز کہ جی آپ چلیں, آپ نے 3 سال میں کرانا تھا, آپ نے 3 سال 3 مہینے میں کر, انہوں نے 2 لاکھ کی پینلٹی لگا دی. ٹھیک ہے, یہاں وہ کچھ اور ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا ہی نہیں ہے. فیز ٹو کنڈکٹ سر, ود ان ٹائم, دیکھیں ویئر اے پولیٹیکل پارٹی فیز ٹو کنڈکٹ انٹر پارٹی ایز پر گیون ٹائم فریم
in their constitution. یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آئین کہہ رہا ہے 3 سال کا. آپ نے 3.5 سال لگایا, ہم کو 2 لاکھ روپے فائن لگا دیتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے, مگر اگر آپ دیکھیں نا, آپ کہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں 2 لاکھ روپے دے کر کے الیکشن کبھی نہ کراؤں, یہ انٹرپریٹیشن نہیں نکلتا ہے. تو میں ایک سینیرو بناتا ہوں سر کہ ابھی 208 میں کم از کم یہ نہیں مجھے نظر آیا کہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کین ایگزامن کہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن پولیٹیکل پارٹی کا درست ہوا ہے کہ نہیں. یہ مجھے 208 میں مجھے نہیں نظر آ رہا. تو آگے آ رہے ہیں نا, جی چلیں آگے دیکھتے ہیں. 208 میں نہیں آ رہا. آپ 209 پڑھیے پہلے. اب 209 پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ 2 لاکھ والا اسٹیج تو پار کر گئے نا. اب آپ نے تو الیکشن کرا دیا, اب جبھی تو آپ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے, تو وہ 2 لاکھ والی تو بات ختم ہے نا. تو وہ 208 والی بات ختم ہے. بالکل صحیح, تو ختم ہو گئی. دیٹ از مائی پوائنٹ. 208 والی بات ختم ہے. انہوں نے فائن نہیں لگایا آپ پہ, نہیں لگایا, 1 سال دے دیا, میں نے الیکشن کرا دیا. 208 از گون. Maybe because you are the political party in government. Sir, 208 is not relevant. That is what I am saying. ٹھیک ہے جی. اب آپ 209 پہ آ جاتے ہیں. A political party shall, within 7 days from completion of intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. اب یہ اس میں بہت کچھ ہے جی. یہ اب یہ کیا کہتا ہے 1 میں جو ہے 209 میں بہت کچھ ہے اس میں. ٹھیک ہے, بالکل ہے. اس میں کیا کہتا ہے سر, اس میں یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی نے 7 دن کے اندر ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے. اس سرٹیفکیٹ کے اندر لکھا ہونا چاہیے کہ میں نے الیکشنز کرائے ہیں ان کے قانون کے مطابق, اور میں نے آپ نے قانون کے مطابق یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے. فارم 65 ہے. فارم 65 یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے. پہلی بات بتائیں, پارٹی ہیڈ کون ہے آپ کی پارٹی کا؟ جو الیکٹ ہوا سر وہ بیسٹر گوہر. نہیں 209 والا پارٹی ہیڈ کون ہے؟ the chairman. نام کیا ہے؟ یہ تو الیکٹ ہوا بعد میں نا, یہ جو تو بات کی بات ہے نا, اس میں آیا ہے. ان کا بھی جو الیکشن کوشچن میں آ گیا ہے. لیکن یہ جو دیکھیے جو اسکیم ہے, یو آر بیگنگ دا کوشچن. اگر یہ پرانے پارٹی ہیڈ ہوتے, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب دے دیتے سرٹیفکیٹ تو ایک الگ بات ہے. یہ خود تو نہیں دے سکتے اپنے لیے سرٹیفکیٹ کہ میں پارٹی ہیڈ ہوں. اسکیم یہی ہے سر, اسکیم یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائے تو جو بھی پارٹی ہیڈ بنتا ہے ہر چیز جاتی ہے الیکشن پہ. جی, جب بھی ہو جائے وہ پارٹی ہیڈ نے دینا. یہ بھی آبجیکشن الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. اگر وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا سگنیچر چاہیے وہ بھی آ جاتا سرٹیفکیٹ میں. جب الیکشن ہو رہا تھا اس وقت کون تھا, who was heading that party? عمران خان صاحب. اچھا, اصلی کوشچن تو ان کی خود کا الیکشن میں آ گیا ہے نا. لیکن میرا پوائنٹ وہ نہیں ہے سر, میں وہ آپ کی بات نہیں, آپ کی پوائنٹ ہو یا نہ ہو, میں اس پر دیکھیے, اگر میرا پوائنٹ اگر آپ اپنے ممبران کو حق کے الیکشن نہیں دیں, بابا ہرا دیں اس کو نا. ایک جمہوریت اسی کو کہتے ہیں نا. میں تو ابھی صرف اس پوائنٹ پہ آیا ہوں سر, اس کا بھی جواب ہمارے ذہن میں جو بات ہے بالکل میں نوٹ کر رہا ہوں. لیکن ابھی جو میرا پوائنٹ ہے از ریلیونٹ ٹو سیئنگ کہ 1 میں الیکشن کمیشن کو کم از کم کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ الیکشن کو. تو دیکھیں, میں آپ کی بات میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. جی, اگر الیکشن کمیشن کو نہیں دیا جی تو پھر سپریم کورٹ کو دیا ہے. کس کو دیا ہے اختیار یہ سر؟ میں وہ بھی آپ کہیں یہ قانون بے مقصد وہ اس کو دیا ہے کہ اگر یہ کوئی ممبرز میں ڈسپیوٹ ہو جائے, ایک ممبر آ کے کہتا ہے کہ جناب میری الیکشن نہیں ہوا. جوریسڈکشن کی بات بتا دینا, کس کو دیا ہے سر؟ کورٹ کو, پلینری جوریسڈکشن آف کورٹ. دکھا دو کہیں لکھا ہوا ایسی بات. وہ صرف لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پلینری جوریسڈکشن کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے نا. میں اس پہ بھی آتا ہوں, پہلے ایک ایک کر کے کر رہے ہیں. بیسیکلی انہوں نے ایکشن 215 کے تحت لیا ہے. چلیں اس پہ آتے ہیں, لیکن 209 میں نہیں لکھا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ آدھا جوریسڈکشن ای سی پی کے پاس ہے, جہاں تک ڈیلے ہوا تو انہیں لگا دی 2 لاکھ کی پینلٹی. آپ ایک سے پوری بات سمجھے نا, اور جو باقی جوریسڈکشن ہے وہ کہیں اور ہے. یہ تو بہت ہی illogical سی بات ہے نا. یا تو آپ بالکل ہی نہ تسلیم کر رہے ہیں ای سی بی کا جوریسڈکشن, پھر وہ آپ پہ 2 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی نہیں نکال سکتا ہے. ایک طرف تو آپ تسلیم کر رہے ہیں اس کا جوریسڈکشن, دوسری طرف اس کا جوریسڈکشن آپ ڈینائی کر رہے ہیں. پھر اگر یہ بات ہے تو وہ 2 لاکھ کا جرمانہ کیسے لگا رہا ہے؟ یا پھر آدھا جوریسڈکشن وہ لے گا سول کورٹ اور باقی آدھا جوریسڈکشن. قانون جو ہے وہ تو بڑا واضح ہے,
اور میں نہیں کہہ رہا یہ قانون پچھلے 100 سال سے ہے, اور وہ قانون یہ ہے سر, وہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو کوئی جورسڈکشن دینی ہے, کوئی اختیار دینا ہے, کوئی طاقت دینی ہے, تو پھر ایکسپریسلی اس کو کریں گے, امپلیکیشن سے نہیں مل رہا. I will sir, 209 پڑھ رہا ہوں ابھی میں. We are bound by the law because وہ exactly 209 آپ سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ the election shall be conducted according to the party's constitution. correct, but تو now الیکشن کو کمیشن کو تو اختیار the constitution of your own party کہ یہ اس کے مطابق ہوئے کہ نہیں. فیصلہ کس نے کرنا ہے میڈم؟ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو تب ملے گا جب آپ 209 کے تمام یہ دیکھیے سرٹیفکیٹ تو میں نے دینا ہے, یہ سرٹیفکیٹ پارٹی ہیڈ نے دینا ہے, یہ پارٹی نے دینا ہے, not to be given by the election. یہ ایسی بات ہوگی, یہ ایسی بات ہوگی, پاکستان اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ ہے, کھیلیں گے تو نہیں, ریفری کا سرٹیفکیٹ آ گیا, پاکستان جیت گیا. نہیں یہ پاکستان انگلینڈ آپ ایسی بات کر رہے ہیں, ہمیں سمجھ تو آئے بات کو. میں تو اسے میرا پوائنٹ سمپل ہے, I will move on to the next submission, but my point on this, I will read 215. میرا سبمیشن لکھ لیجیے, آپ نوٹ کر لیں. کر لیں گے نا. 2091 میں الیکشن کمیشن کو جورسڈکشن نہیں just understanding the law whether ECP has jurisdiction or not. You are asking that they have no jurisdiction. 2091 میں نہیں ہے. I just ٹھیک ہے 209 کی نان کمپلائنس 215 میں مینشن ہے نا. If you will read 215 پڑھ لیتے ہیں نا, پڑھ لیتے ہیں, ختم تو کر لوں. 209 ختم کر لیتے ہیں پہلے, وہ ختم کر لیتے ہیں نا. The certificate under subsection 1 shall contain the following information: A, the date of the last intra-party elections. B, the names, designations and addresses of office bearers elected at the federal, provincial and local levels wherever applicable. C, the election results. And D, copy of the political party's notification declaring the results of the election. یہ آپ کا سرٹیفکیٹ کس پیج پہ؟ کس پہ؟ ہاں یہ کون سے پیج پہ؟ یہ ابھی پیج نمبر ہے, میرے پاس نوٹ ہے. کدھر ہے, کون سے پیج پہ؟ This is at page 65 جی. If your lordship turn to page 65 ہے, 65 پہ پہلے پڑھ لیتے ہیں لیٹر, پھر 65 پہ فارم اٹ سیلف, کیونکہ ڈاکومنٹس کیا کیا دیے. Dear sir, with regard the subject matter, intra-party election of PTI having been held. نہیں, certificate is at page 68. 66 پہ ہے. ہاں وہ پڑھ. 66 Certificate regarding intra-party elections. Barrister Gohar Ali Khan, chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1, the date of the last intra-party elections, 13/6/2017. ایک سیکنڈ جی, اب آپ یہ ذرا ڈیٹ نوٹ کیجئے. یہ تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں نا کہ یو آر وائلیٹنگ یور اون کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. پہلے ہی اس میں 17, 18, 19, 20, 21, 22 وہ کہتا ہے 5 سال میں کم از کم 5 سال میں الیکشن ہونا چاہیے. آپ کا آئین کہتا ہے کم از کم 2 سال میں چیئرمین اور 3 سال میں باقیوں کا ہونا چاہیے. یہ تو پہلا آپ کا تو آپ نے وائلیٹ تو کیا ہے. اب 2 پہ آتے ہیں جی. لاسٹ ڈیٹ آف انٹرا پارٹی الیکشن 13/6, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا الیکشن کمشن نے کہ آپ 13 سے پہلے وہ ان کو چھوڑیے نا, مگر یہ تو آپ کا اپنا ڈاکیومنٹ ہے نا. اب 2 پہ پڑھیں. 5 سال ایکچولی 13/6 میں ہی ہوتے ہیں, 15/6 میں, تو 5 سال سے پہلے کرا دیا نا. صرف 5 سال ہوتے تھے. 22 کو ہوگا نا جی. 13/6 اگر گریں 17, 18, 19, 20, 21, 22 کو ہوگا نا. 12 جون 2022 کو کرا دیے نا, 3 دن پہلے, before the date. اگر آپ یہ اس کو خود نہیں مان رہے اس الیکشن کو. نہیں, وہ ہم مانتے تھے, انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. پہلے آگے بڑھتے جی, تو یہ ہم نے نہیں وائلیشن کی, وہ ہو گئی. Let us move on. The names, designations and addresses of the party leaders and all other office bearers, along with their attested copies of national identity cards elected at the federal, provincial and local levels where applicable. یہ کر دیا. The election results including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of the party offices. یہ بھی ساتھ لگایا, جس کو لگا ہی نہیں سکتے نا. اب یہ نہیں لگا سکتے کہ سارے انپوز ہیں. سارے انپوز ہیں تو ووٹ تو کاسٹ ہی نہیں ہو سکتے نا. ایک منٹ دیکھیے, جب انپوز آ گئے ہیں تو ووٹ کیسے کاسٹ ہوں گے؟ وہ جب کاسٹ ہوں گے. دیکھیے یقیناً 2-4 لوگ آگے لکھ دیا. دیکھیے علی ظفر صاحب بڑے بڑے عہدوں پہ سب جانتے ہیں کون پارٹی کے ہیڈز ہیں, ٹھیک ہے. وہ تو
کوئی ہمت نہیں کرے گا ان کے خلاف شاید لڑے یا کوئی کر لے, مگر جنرلی لوگ نہیں کرتے ہیں احتراماً یا کوئی بھی وجہ سے. اگر چھوٹے پوسٹ پہ تو کم سے کم جنگ ہوتی ہے کیا کہ وہاں بھی اگر نہیں ہوئی کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں. آپ انکنٹیسٹڈ ہو سکتا ہے الیکشن, انکنٹیسٹڈ الیکشن ہو سکتا ہے, جنرل الیکشنز بھی انکنٹیسٹڈ ہوتے ہیں, مگر مجھے کوئی ایسا ایک سیکنڈ علی ظفر صاحب یہ بتائیے, اب جنرل الیکشن پاکستان میں تو کئی ہوئے ہیں نا جی, جیسے بھی ہوئے ہیں, جتنے جبرن بھی ہوئے ہیں, جیسے بھی لوگوں کی انوالومنٹ ہوئی ہے پارز ایٹ بی کی, مگر کوئی اگر آپ ٹوٹل الیکشن دیکھ لیں اس میں 2-3% شاید ہوں گے ان اپوزڈ جی, ٹھیک ہے جی, وہ ان کے مخصوص لوگ ہوں یا جو بھی ہو وجہ سے شاید جینوئنلی ان اپوزڈ ہوں, ٹھیک ہے. مگر اگر ایک الیکشن ہمارے سامنے آ جائے کل, یہ سارے ہو گئے پاکستان کے 326 ہیں شاید نیشنل اسمبلی کے ممبران جی, سب ہو گئے ان اپوزڈ, تو میں تو اس کو نہیں مانوں گا. مطلب دیکھیے وہی ٹیسٹ, ہم آپ پہ کوئی زیادہ ٹیسٹ نہیں لگا رہے ہیں. اب چھوٹے سے چھوٹا پوسٹ بھی آپ کا وہ بھی ان اپوزڈ آ رہا ہے, تو دیکھیے اس میں وہ کریڈیبلٹی نہیں نظر آ رہی ہے. سر یہ تو میں جواب نہیں دے سکتا. چھوٹا اس کے ساتھ ہی ہے, کل ہمیں آپ کی طرف سے ایک وہ ملا تھا پوائنٹ کہ بہت سارے لوگ جمع تھے چمکنی میں, جو کہ بہت ایک چھوٹا سا ساتھ میں پشاور کے اٹیچڈ ایک ایریا ہے, نارملی اتنا سیکیور تصور نہیں کیا جاتا, لیکن آپ نے بولا وہاں پہ بہت سارے لوگ جمع تھے, تو جب الیکشن ان اپوزڈ ہو رہا ہے, کنٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے, تو یہ لوگ کیوں جمع ہو گئے وہاں پر؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ذرا پولیٹیکل پارٹی کا تھوڑا سا سین بتا دوں. کیا ان کو وہاں پہ پتا چلا کہ الیکشن ان اپوزڈ ہو رہا ہے, وہ ووٹ دینے آئے, لیکن آگے سے پتا چلا کہ اب آپ نے جو یہ سوال پوچھا میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن لیٹ می ناؤ پٹ اٹ بیفور دا کورٹ. ایوری پولیٹیکل پارٹی ہیز اے ویری بگ لیڈر. ایک لیڈر ہے جس کو فالو لوگ کرتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس ممبرشپ کے لیے آتے ہیں. PTI has one huge leader which is Imran Khan. اب وہ جو عمران خان صاحب ہیں, وہ جب کسی کو نامنیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا یہ پینل ہے, کسی کو ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ اس کو اپوز نہیں کر سکتا, لیکن آؤٹ آف ریسپیکٹ, آؤٹ آف دا لیڈرشپ جو ایک ورکر کو یا ایک ممبر آف اے پارٹی کو ہوتی ہے فار دا لیڈر, نو بڈی پرابلی اپوز دیٹ. ناؤ وی کی ناٹ انسسٹ. خود ہی لفظ لکھ دیا پرابلی جی, آپ نے تو اپنا اسٹیٹمنٹ ہی ختم کر دیا پرابلی ایڈ کر کے جی. تو اب نہیں, اگر دیکھیے ایک تو یہ طریقہ ہے آپ نے خود اگر سوری جی, پھر یہ جمہوریت نہیں ہے, پھر یہ آمریت ہے. اگر نہیں سوری, نیچرلی کچھ ہو سکتے ہیں کہ یار یہ پریزیڈنٹ ہے, یہ اس کو نہ کرو, میری بات مان لو, مگر اگر آپ کہیں کہ وہ جبرن کر رہا ہے کسی سے, جبرن ہو رہا ہے نا, کیونکہ 14 لوگ ہمارے سامنے کہ جی ہمیں الیکشن تو لڑنے دیں, ہم ہار جائیں بے شک. ان کا جو پروف ہے, ان کا جو ایویڈنس ہے وہ میں دکھاؤں گا آپ کو, لیکن ایک سیکنڈ کے لیے ازیوم کریں, وہ دکھائیے ہمیں, ازیوم کرتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے, دکھائیں پہلے نا, اس بات کو ختم کر دینا. ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سا پڑھ لیجیے نا, کیونکہ وہ پہلے ازیوم سے میرا جواب تو دینے دیجیے. ازیوم کر لیجیے ایک سیکنڈ کے لیے کہ کوئی نہیں آیا, جینوئنلی نہیں آیا, دیٹ ڈز ناٹ میک the election void. کیونکہ I can't نہیں, I would not, آپ اس کو void کہہ رہے ہیں, میں اس کو الیکشن کا درجہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, نہیں دیں گے, لیکن جیسے کل آپ الیکشن 8 فروری کو ریزلٹس لے آئیے جی, ٹھیک ہے, 326 کا میں ان اپوز, میں اس کو الیکشن نہیں مانوں گا. جو مرضی ہو, لیگلی تو الیکشن ہے, مگر تھوڑی سی عقل اور دانش بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہو سکتا ہے 8 فروری کو یہ 326 ہو گیا نا پوسٹ, سب باقی کینڈیڈیٹس کو اٹھا کر کے سرکار پکڑ لے اپنے گھروں میں. میرا پوائنٹ نہیں نا, ایسے اگر ہونے لگا نا, یہ پھر دیکھیں ہم پوری جمہوریت پہ چلیں گے, آدھی پونی لنگڑی لوڑی اب ختم ہو گیا ہے, بہت ہو گئے ہیں چیزیں. پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جمہوریت آنا چاہیے. آپ کے لوگ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن لڑنے دو, بس اتنی سی بات ہے. آپ کو ان کا شکل بری کیوں لگتی ہے؟ صرف ان کو ایک کام لے بھی گئے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ وہ تو خیر جو بھی کہہ دے, کوئی اٹھ کے آ کے کہہ دے, یا تو آپ کو کہیں وہ کوئی غیر آدمی ہے, دور سے سڑک پہ چلتا آ رہا ہے, بالکل غیر آدمی لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے, ممبرز نہیں ہیں, لیکن ان کو ہم نے کسی اچھا کل حامد خان سے فاؤنڈنگ ممبر نہیں ہے سر, وہ بھی پتا چل گیا. کیا چیز? He has got more stature than you. Of course, I am nobody sir. When did you join the party? When did you join the party? میں تو بہت recent. When did you join the party? Sir, I can't remember, about maybe 2 years and a half, 2 years ago. When did Mr. Gore join the party? Maybe 3 years ago, 4 years ago. July 2020. Which party were you in before? I was not in any party. Where was he? In which party was he? I was not in any party. آپ سے نہیں پوچھ رہے نا, آپ
دیکھیں پرسنل نہ ہو نا, آپ تشریف رکھیں نا, یا تو کہ میں اپنا کیس آرگیو کروں گا. جی I don't know which party he was in. You can ask him, he's standing next to you. کوئی پارٹی میں تھے آپ؟ 2009 سے 22 تک پارٹی میں نہیں تھا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھا, الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک زمانے میں پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا تھا. نام بتا دیں نا, پیپلز پارٹی میں. تو اکبر احمد صاحب نے کوئی اور پارٹی جوائن کر لی ہے, بتا دیں. ہمارا کبھی نہیں. سر آپ ان کو دیکھیں اسی کو کہتے ہیں ٹالرنس, ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کم از کم برداشت تو رکھیں. ان کو پارٹی ڈسپلن کے تحت ٹرمینیٹ کر دیا ہوا ہے سر 2018 میں. اب دکھائیں, ہم بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں, دکھا دیں. میں نے بھیجا ہے, دیا ہے سر, ادھر ڈاکیومنٹ آپ بھیج دیا, دکھائیے نا, یہ تو ہم کل سے پوچھ رہے ہیں بات کا. دے دیجیے. جی وہ آپ کو دے رہے ہیں سر ڈاکیومنٹ ٹرمینیشن لیٹر. تو پھر یہ کیوں اپنے پاس رکھے ہیں ہم جب سے پوچھ رہے ہیں؟ اچھا سر, ناؤ ایک دکھائیے کس پیج پہ ہے ٹرمینیشن لیٹر. ٹرمینیشن کدھر ہے؟ ٹرمینیشن ہی ہمارے ساتھ ہے. اس پیج پہ. اچھا میں آپ پہلے پیج دکھائیے نا, ایک بات تو ختم کریں ہم اس کو. ٹرمینیشن نہیں ہے, پھر ان کو ہم گھر بھیجیں اکبر صاحب کو کہ آپ ہمیں کاپی ہے. اس میں نہیں ہے ٹرمینیشن لیٹر کی کاپی, وہ الگ سے آپ کو دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا نا, یا الگ سے دے رہے ہیں. جی ہم کل آپ نے بتایا تھا کہ پیپر بک وائل وی آر آرگیونگ آپ کو آپ دے دیجیے, ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پیپر بک لگ لے آئیں. نہیں دیجیے, دیکھیں ایک چیز کو ختم کریں نا بات کو, پھر تو ان کی پھر آپ کی کیس اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کریکٹ. بلا وجہ آ رہے ہیں جو پارٹی میں ہی نہیں ہے. کریکٹ. Sir, termination, coming back. Coming back. Please show us. Finish this point. Why are you ignoring our question? نہیں ہے ہماری پارٹی کی. میں نے آپ کو بھیجا تھا. سر وہ نہیں, وہ تو پرانا ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رابطہ ایپ ہے, ہمارے ممبر کیسے بنتے ہیں. سیکشن یہ پڑھا 201. This is how members are to be followed. اچھا سر, according to my instructions, ایک رابطہ ایپ ہے which can be viewed on the website also before this honorable court. رابطہ ایپ میں جتنے بھی ممبرز ہیں وہ آپ کلک کریں گے تو ساری ممبرشپ لسٹ آ جاتی ہے. اس رابطہ ایپ کی جو لسٹ ہے اس کے اندر ممبرشپ کارڈز بھی ایشو ہوئے ہیں, فیس جس نے دی ہوئی ہے وہ بھی ہے, وہ سب کے نام آپ کو اس میں آ جائے گا. دے آر ووٹر ممبرس, دے آر دا پیپل ہو آر انٹائٹلڈ ٹو ووٹ. If you are not giving me a clear answer, I will presume that Mr. Akbar S. Ahmed and the 13 others are members of PTI. Sir, the website کی کاپی میں نے کہا, website is not evidence. No, then دیکھیے ہم آپ کو صاف صاف بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں ان کو کہتا ہوں ابھی کہیے نا, آپ کیا سیٹرڈے کو بیٹھے ہوئے, کل آپ کو بلا خاص طور سے ہم نے سوال بار بار کہا کہ آپ اس پہ not taking you by surprise. I agree sir. I can't get that document, تو آپ resume کر لیجیے. نہیں, اب آپ دوسری بات دیکھیے, میں 209 پہ آ رہا ہوں. نہیں 209 سے اب آپ نے جو بات کی ہے نا 205 پڑھیے. 215 ہے. نہیں 205 پڑھیے. جی یہ تو مرضی نہیں کہ آپ جس کو نکال دیں ممبرشپ سے. member of a political party may be suspended or expelled from the political party's membership in accordance with the procedure provided in the constitution of the political party. So یہ انٹرنل معاملہ ہے. Continue reading. Before making an order for suspension or expulsion of a member from the political party, such member shall be provided with a reasonable opportunity of being heard and of showing cause against the action proposed. This is a right that the member has. Any member of a political party. You have to show, if he's not a member, show us from the record that you followed the. ٹھیک ہے سر, if I can't show تو آپ assume کریے گا کہ he is a member. I have no issue with that. I will continue to argue my case on the basis. It changes the fundamentals of the case. ٹھیک ہے. If you are conceding, if you are conceding that these 14 complainants or whatever you want to call them are members of PTI, then we ask the next question. Why were they not allowed to contest? My statement may be recorded that they're not members. No, we will not record any statement. On what basis will we record such a statement? That is all I can say. You can say my statement may be recorded that the world is square. That is all I can say at the present moment till I get the documents. I can't go make more statement. Dekhiye Ali Zafar Sahab, my way of conducting a court, maybe there may be a better way, is whatever is agitating my mind, I always put it forward. بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. I appreciate that. Some people get very upset کہ
but it's better than a surprise judgment. Yes. So I'm repeatedly asking, the whole boils down, we don't care with these minor irregularities. We even agree with you, कोई irregularity नहीं हुई. But the बुनियादी बात है कि election हो गया, खत्म. ये लोग आए, या तो इलेक्शन कमीशन खुद आता, अब या तो कहें कि ये इलेक्शन कमीशन का ये कभी आप फ्रंटमैन भी बना देते ना, फला मिस्टर आ गया, फला मिस्टर आ गया. तो ये तो एक पुराने वर्कर है आपके, जो भी फाउंडिंग वो क्लेम कर रहे हैं. कल हामिद खान साहब ने कैटेगोरिकली इसका, ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. सो 14 लोग अगर समझ आए तो भाई इतनी सी बात है, आप जमहूरियत तो ले आए ना घर में. सही है. अच्छा, कमिंग बैक टू 209, एक आपने अभी फरमाया कि ये आपके मेंबर्स नहीं है, कह रहे हैं हो गए, मान ली उनने बात नहीं. क्यों? तो फिर अगर मान लिए तो पैरा 11 जो है पेशावर हाई कोर्ट के सामने अंडर ओथ आपने कहा है कि दे आर नॉट आवर मेंबर्स. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, दोनों बातें मैं कह रहा हूँ दे नॉट मेंबर्स. माय स्टेटमेंट में भी रिकॉर्डेड. आप कह रहे हैं कि सबूत दें. सीरियसली देयर मस्ट बी सम एविडेंस. आप कह रहे हैं सबूत दें. सम हम ये नहीं कह रहे हैं सबूत दें, हम कह रहे हैं कंप्लायंस, शो कंप्लायंस विद सेक्शन 205. तो मैं उस पे अब आगे जा रहा हूँ सर. वो आ रही है, अगर नहीं आती तो आप फिर अपना जो प्रिजम्पशन करनी होगी आप कर लीजिएगा. मेरी एक स्टेटमेंट ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि दे नॉट मेंबर्स. आपको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? द पार्टी हेड who joined the party 2 years ago. वो ऐप से देख Shall we give him more credibility or shall we give Mr. Akbar Ahmed more credibility? So I will continue with my arguments sir on that basis. So मेरा भी factual position से लगा के वापस 209 पे आ जाते हैं सर. 2091 a political party shall, वो मैंने पढ़ लिया. Certificate जो contain करता है is in 2 and 3 is important sir. Subsection 3 cannot be ignored. A commission shall 3 of this 209. Section 3. The commission shall, within 7 days from the receipt of the certificate of a political party, under subsection 1, publish the certificate on its website. So, in effect, 209 में कहीं नहीं लिखा कि commission can start examining the irregularity in an election. All it says is certificate आया तो 7 दिन में certificate publish कर देना website. जनाब आप 215 पढ़ लीजिए. 215 पढ़ लीजिए. इसको क्लियर कर लीजिए. हाँ जी बिल्कुल. Easily पढ़ के then this is the core issue whether the ECP has jurisdiction or not. This is the section. Core issue बिल्कुल. ठीक है, इसको बिल्कुल core issue है. 2151. Notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting elections for Majlis-e-Shura Parliament, provincial assemblies or local government on submission of certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. So basically, sir, पढ़ लीजिए फिर उसके बाद आगे. Okay, ठीक है. A combination of enlisted political parties shall be entitled to obtain one election symbol for an election only if each party constituting such combination submits the certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. An election symbol already allocated to a political party shall not be allocated to any other political party or combination of political parties. 4. Where a political party or combination of political parties, severally or collectively, fails to comply with the provisions of Section 209 or 210, the Commission shall issue to such political party or parties a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain an election. 5. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of sections 209 and 210 or section 210, the Commission may, after affording it to or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to
parliament, provincial assembly or a local government, and the commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. मेरी reading ये है. आपकी reading है, but this section has been challenged, whether the wordings of this section. I agree with this. This is the main section which confers power to the election commission to question your certificate submitted under section 209. I agree with this section. I don't agree with the interpretation. 216 भी पढ़ लें. I agree with the section, but I don't agree 216 भी पढ़ लेते हैं. with the interpretation. जब आपकी मुझे भी पता पूछ रहे हैं, ब्रेक करनी तो है मगर कब आप लोग क्वेश्चन के कब ब्रेक करना. मतलब आई एम गुड व्हेनेवर यू वांट टू करना चाहिए जब थोड़ा सा और कर लें लंच ब्रेक. Application for allocation of symbol. I didn't, because I've learned something new from. It's for each general election. Subject to fulfillment of the provisions of this chapter and the rules, a political party shall make an application to the Commission for allocation of a symbol of its choice for each general election within the period specified by the Commission in its press release, and the application shall contain the list of symbols. वो skip करें, हम 17 पे आ जाएं, 217 पे. Allocation of symbols. Because it appears that a party may change its selection, may not want a particular symbol now. The commission shall allocate a symbol to a political party if the political party complies with the provisions of this act. ये बात. जी. If the political party complies with the provisions of this act. So even if we ignore 2155, what do you make of 2171? So 2171 is as per the provisions of the act. If the provisions of the act specify something, then I will have to comply with it. लेकिन provisions of the act specify in 215 कि अगर मैंने 209 का certificate दे दिया तो मुझे eligibility हो जाती है. अली ज़फ़र साहब, वो बार-बार certificate की बात आ रही है ना जी. ये जो कागज के टुकड़ों पे कुछ चलता नहीं है. हम भी जब कोड ऑफ लॉ की तरह भी चलते हैं, कोई कागज का टुकड़ा ले आता है, हम उस पर कुछ ज्यादा उस पर नहीं रखते हैं. असली बात है एक चीज हुई या नहीं हुई. आप कहते हैं अभी रात है, मैं कागज का टुकड़ा पेश करूंगा, हम आंखें तो नहीं चुराएंगे कि रात नहीं है दिन है. तो हमें इस कागज के टुकड़े से हमें कोई, आप कागज टुकड़ा ना भी देते, मैं यहाँ भी जाता हूँ, मगर अगर आपने इलेक्शन करवा लिए होते हम उसको नजरअंदाज कर देते. चलें आपने कुछ वायलेशन की, अगर कोई पेनल्टी लगती है लगा दें, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे कि आपको पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर दें या कुछ कर दें या डिसीट कर दें. तो बात असली कागज के टुकड़े की नहीं हो रही है. बात असली जो हो रही है वो एक बुनियादी हकूक, जब आप जिसकी जंग लड़ रहे हैं आर्टिकल 17 में, तो वो बुनियादी हकूक आप अपने मेंबरान को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. आपके मेंबरान कह रहे हैं कि हमसे आपने बुनियादी हकूक छीन लिया है, ठीक है, और इसकी एक उनके सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होगा. कहाँ इलेक्शन हो रहा है, नॉमिनेशन पेपर का में एक स्पेसिमिन ही दिखा दें कि ये था, इतने लोगों ने फाइल किया, इतने लोगों ने कंटेस्ट किया, सारों को आप लिया है कि जी अनइलेक्टेड आ गए. तो 50 के ज्यादा लोग आप दिखा रहे हैं, 50 से ज्यादा मेरा ख्याल है अपोज है पूरे पाकिस्तान में. अब 50 लोगों के कोई नॉमिनेशन फॉर्म कोई आपने फाइल किए होंगे, कोई रिजेक्ट हुए होंगे, कोई अपीलें हुई होंगी नॉमिनेशन की. सर लेट अस नाउ, देखिए डिक्टेटरशिप्स का जो आगाज होता है ना वो घर से होता है. जब बच्चा की बात पेरेंट्स सुनते हैं, नाजायज बातें हैं, जब किसी बड़े की नाजायज बात वो सुनते हैं, फिर वो बात बाहर भी जाती है. फिर ये नहीं होता है बाहर जाके जमहूरियत हो जाती है, घर में डिक्टेटरशिप रहेगी. अब देखिए इंग्लिस्तान में अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ है, वो उनकी अपनी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया. पहले वो थे कैमरॉन, फिर बोरिस जॉनसन आए, इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए, फिर उसके बाद एलिजाबेथ ट्रस आई, उनको मुस्तरद कर दिया. अब जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, ये सब
اپنی پارٹی کے تھے اور ان کے مخالفت ہوئی ایک دوسرے سے, بیان بازی ہوئی, ٹیلی ویژن پہ بھی آیا, سب کچھ آیا, تو یہ تو اگر ایسی کسی کو کاغذ کے ٹکڑے پہ کہتے ہیں جی رشی سناک صاحب بن گئے پرائم منسٹر, تو آپ کے خیال میں انگلستان کے لوگ اس کو قبول کر لیتے یا ان کے اپنی کے پارٹی کے لوگ اس کو قبول کر لیتے؟ وہ الیکشن ہوئے نا باقاعدہ, ان کی ود ان انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے نا. ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, ٹیکنیکل باتوں میں ہم بالکل نہیں جا رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں 100% کھڑے ہیں, باقی اب ان کے سارے مسترد کر دیں گے آرگیومنٹ, ٹیکنیکل باتیں, مگر بنیادی بات دکھا دیں گے الیکشن ہوا بس. ٹھیک ہے جی, یہ سر. اچھا علی ظفر صاحب, یہ جو علی ظفر صاحب ایک جی, جو آپ بتا رہے ہیں کہ فارم سبمٹ ہوئے تھے الیکشن کے لیے, تو وہ آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہے کہ کیا ہوا؟ ہاؤ ڈو دے کیم ٹو نو کہ الیکشن ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ تو آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہی نہیں ہے, تو یہ مخصوص لوگوں کو کیسے پتہ لگا کہ یہ ڈیٹ ہے فارم جمع کرانے کی, اسی ڈیٹ پہ اسکروٹنی اینڈ ایوری تھنگ واز ڈن؟ اچھا ایک کام کریں آپ, ذرا کمپیوٹر جس کے پاس ہے یہ ذرا چیک کیجئے, ان کی ویب سائٹ ہے insaf.pk, یا آپ کے لٹریٹ پہ لکھیے www.insaf.pk. کوئی نامینیشن پیپر ہے اس پہ؟ سر نامینیشن پیپر جی یور آنر فائل کر نہیں, آن کریں ویب سائٹ, آن کریں ویب سائٹ آن کریں www.insaf.pk کھولیں. کیا ویب سائٹ نہیں ہے یہ؟ یور آنر جی اچھا ویب سائٹ ہے, مجھے بتائیں. یہ ویب سائٹوں پہ یہ ہوتے ہیں, ویب سائٹ کھولیں یہ. میں آپ کو سر ایک سی ایم سی, ایک سیکنڈ آپ کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیتے ہیں. بولو نامینیشن فارم نہیں ہے نا, فارم تو نہیں ڈالے ہوں گے, نامینیشن فارم تو نہیں ڈالتے, ڈاؤن لوڈ کر کے بھرنا ہوگا نا. ہاں اسپیسیمن جو ہے, ہاں جو اسپیسیمن ہوتا ہے نا, اسپیسیمن نامینیشن. اب ہم بھی اپنی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, ہم وہ دے دیتے ہیں کہ جس کو اپلائی کرنا ہے لا کلرکس کے لیے, وہ پیج 34 پہ جو آپ کو پیپر بک دیے سر, بلینک فارم جو اس پہ تو پیجنگ نہیں ہے. کون سی پیپر بک؟ آپ کہہ رہے ہیں 8.5 لاکھ ممبرز ہیں آپ کے, اگر 8.5 لاکھ میں سے اگر کسی کو بھرنا ہو فارم, وہ ویب سائٹ پہ نہیں ہے آپ کا. آپ نہ بولیے نا ٹیک دی پرنٹ آؤٹ فرام دی ویب یہ کہہ رہے ہیں سر کہ بلینکس. جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علی ظفر صاحب, میں ایک اسپیسیفک بات کر رہا ہوں نا, آپ ہماری ویب سائٹ ابھی کھول لیجئے جی, جتنے ملازمین کوئی نوکری کی ہم فارم ڈال دیتے ہیں اسپیسیمن فارم کہ اب یہ نامینیشن پیپر ہے, خیر ہمارا تو الیکشن نہیں ہوتا, ہمارے جو اپلیکیشن ہے, آپ کی ویب سائٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی فارم نہیں ہے. سر جو انسٹرکشنز دی ہیں انہوں نے, انسٹرکشن کی بات نہیں ہے, فیکٹ کی بات ہے. وہ کہ ویب سائٹ انسٹرکشنز کون دے رہا, آپ خود ہیں پارٹی. نامینیشن فارمز جو ہیں وہ اویلیبل تھے چاروں سیکٹریٹ آفسز میں, جو اسلام آباد, پشاور, بلوچستان, سندھ, لاہور تھے, اور نمبر دو وہ ویب سائٹ پہ بھی تھے. اگر آپ اجازت دیں ابھی کھولیے, آپ کے سامنے دکھا دیں ویب سائٹ, آپ کلک کر کے ہمیں دکھا دینا. اب جب الیکشن ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ ویب سائٹ سے ہٹا دیے گئے, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو یہ والا پروسیس جو ہے, جس جگہ الیکشن کس طرح ہوا, کیسے ہوا, وہ سارا کا سارا اس ایپلیکیشن. آپ کا جو الیکشن پروگرام ہے نا, اس میں تو ایک دن کا ہی تو ٹائم ہے نامینیشن کا, سیم ڈے جس تاریخ کو نوٹس ایشو ہوئی ہے, یہ صحیح بات ہے, اسی دن نامینیشن ڈالنا ہے. جی وہ فارم ملیں گے کہاں سے؟ تو وہ آدمی وہاں سے کوئٹہ والا نے فارم لیا آپ کے لوکل سیکریٹریٹ سے. جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں آپ نے بتایا دنیا کو کہ آپ ہمارے لوکل سیکریٹریٹ سے کلیکٹ کر لیں نامینیشن پیپر؟ سر وہ جتنے ہمارے پارٹی ممبرز ہیں دے آر فلی اویئر آف ویئر آفسز آر, لوکل آفسز آر. ہم دیکھیں زبانی باتوں پہ نہیں جاتے, آپ اتنے وائڈ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, کوئی بیکنگ, کوئی کاغذ کا ٹکڑا کچھ تو دکھا دینا. وہ دکھائیں کہ جی آپ جا کے وہاں سے کلیکٹ کرو. وہ کوئٹہ والا پھر اس کو جمع کدھر کرے گا؟ اسلام آباد میں کرے گا, کوئٹہ میں کرے گا, کہاں پھینکے گا؟ نامینیشن پیپر اسلام آباد سے آئیں گے, پھر وہ اسلام آباد آنا پڑے گا اس کو. نامینیشن فارمز ٹو بی ریسیو, آپ کا الیکشن شیڈیول ہے جو میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں, جی یہ 29/11/2023 کو ہی ریلیز ہوا ہے, جی ایشو ہوا ہے جی, اور آپ نے نامینیشن فارم بھی اسی دن کو انوائٹ کر لیا 29/11 کو ہی جی, اور نامینیشن فارم کو ریسیو ہونا ہے 1/12 کو ایٹ اسلام آباد. جی, سو دے ور 3 days, اور کسی کو بھی روکا نہیں ہم نے. دے ور آلسو اویلیبل. فیس کتنی تھی؟ وصول جو ہے نا وہ نہیں لکھا. فیس کتنی؟ 50,000. 50,000 جی, ہاں 50,000. اب دیکھیے آپ 50,000 وہ دکھائیے, بینک میں جمع کیے
کیش میں لیے. اس میں تو خیر لکھا نہیں ہے کچھ بھی آپ کے شیڈیول میں. بینک میں جمع کیے, کیش میں لیے. کیش میں لیے سر. کدھر ہیں وہ پیسے؟ کس کی کیش میں کیسے پولیٹیکل پارٹی لے رہی ہے؟ اکاؤنٹ میں دینا ہوں گے. کچھ تو کاغذ کا ٹکڑا دکھا دینا. بینک ڈپازٹ 50,000 روپے کی اس نے کر دی. اس کے علاوہ بھی دیکھیں نامینیشن فارم آپ 50,012 کو دیکھ رہے ہیں نا, تھوڑا سا فزیکلی پاسبل نہیں لگ رہا ہے مجھے یہ. مطلب یہ اگر فرض کیجیے پروسیس جو ہے یہ آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں اس کو آپ پلیز, کیونکہ دیکھیں لا کے مطابق چلنا ہے. ویسے اگر فیصلے کرنے ہیں تو پھر ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتے رہی ہیں کہ اگر آپ بغیر لا کو دیکھے فیصلے کریں تو ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو دیٹ. کوشچن آف لا پہ بات کریں آپ, اگر آپ کر سکتے ہیں تو. سر یہ جو ہے نا, جو ہمارے بیرسٹر صاحب اور جو سی ہیں, آپ دیکھ لیں, آپ ان پہ برڈن نہ ڈالیے, وہ آپ پہ رکھنا کرتے ہیں پروسیس ایکسپلین کرتے ہیں. اپنا شیڈیول ہے, پروسیس کیا ہے, آپ سے بات ہو رہی ہے نا. میں اگر میرے سے بات ہو رہی ہے سر تو لیٹ اس اسٹارٹ ود. دیکھ لیں ساتھ کھڑے میں آپ کے, بے شک دیکھیں یہ تو پیپر آپ کے ہیں, ہم اپنے پاس سے تھوڑی جنریٹ کر رہے ہیں. تو بالکل یہ ہے 90 پہ آپ دیکھیے, اس میں دیکھیے فزیکلی کوئی ہرکیولس قسم کی کوئی ایکسرسائز ہو سکتی تھی تو ہو سکتی تھی. اب آپ پڑھیں پہلے یہ دیکھیے جی, 29/11 کا لیٹر ایشو ہوتا ہے اور 29/11 ہی نوٹس انوائٹنگ نامینیشن فارم ہے. چلیں مان لیا یہ پہلے دن ہو گئی. ایک سیکنڈ یار رک جائیں سر پلیز, 29 کو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پہلا پروسیس فالو کر دیا. نامینیشن فارمز آر اویلیبل. پلیز لیٹ می explain to you, and you can answer that. ٹھیک ہے. Number 2 پہ ہے nomination forms to be received by returning officer at Islam Abad. ٹھیک ہے. For all office bearers till 5 PM with spot scrutiny. 8.5 لاکھ لوگوں کے اگر فارم آئیں گے الیکشن میں یا کنٹیسٹ کرنے میں, یا چلیں 50,000 بھی آئیں گے, تو وہ آنے چاہیے 1/12 کو. ٹھیک ہے. اور اپیل اگینسٹ آبجیکشن اور ریجیکشن آف نامینیشن فارم 1/12, یعنی ایک فرض کیجئے کہ آپ فارم فائل کر رہے ہیں, آپ بھی ممبر ہیں, آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ریجیکٹ ہو رہا ہے فارم. جس دن فارم ریجیکٹ ہوگا اسی دن آپ کو اپیل فائل کرنا ہے. اب وہ اسلام آباد والے بے اپیل فائل ہوگی بلوچستان سے بھی, پشاور سے بھی, کراچی سے بھی, پنجاب, لاہور, ساری جگہوں سے. یہ ایک دن کرنا ہے, دونوں دن. ٹھیک ہے نا. ڈسپلے آف نیم کنٹیسٹنگ پینل بھی اسی دن لگنا ہے 1/12 کو. ٹھیک ہے. اپیل فائل ہوئے, ریجیکٹ ہو گئے. نامینیشن فارم کی اپیل چلی, اپیل بھی ڈسپوز ہو گئی. نامینیشن فارم کو پینل کو لگانا بھی 1/12 کو ہی ہے. پولنگ ڈیٹ 2/12 ہے. ٹھیک ہے جی. ڈکلیریشن آف ریزلٹ بائی CAC 2/12 اور الیکشن ریزلٹ 3/12. ٹھیک ہے. یہ بتائیں اس میں فزیکلی پاسبل ہے, آپ خود بتائیے کہ یہ کون سے الیکشن ہو سکتے ہیں اس طرح. سر اگر کسی آپ کے پاکستان بار کاؤنسل کے الیکشنز ہوتے ہیں نا, آپ ہر صوبے میں وہاں پہ بوتھ بنتے ہیں نا ووٹ ڈالنے کے لیے, کہ سندھ کے لوگ سندھ میں ڈال رہے ہوتے ہیں, پنجاب کے پنجاب میں, لاہور میں, ہائی کورٹس میں ہی بنتے ہیں نا. آپ کا بھی 8.5 لاکھ ممبرس کا الیکشن آپ کر رہے ہیں, اور آپ اسلام آباد میں سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور فائل اسلام آباد میں ہونی ہے. الیکشنز کی کوئی وینیو کہیں مینشن نہیں ہے, وہ چمکنی پشاور میں ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں الیکشن کمیشن نے دیکھی ہیں. اب آپ اس لا کو اگر دیکھیں تو ہم یہ کہیں کہ کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. پشاور ہائی کورٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے دیکھنا. تو آپ کو ہم نے 215 میں پڑھوا دیا. نہیں پڑھا, میں آپ نے پڑھا ہی نہیں. کہاں ہے 215 میں؟ چلے پڑھیے. اور سر 2 چیزیں آپ سے میں اس کو آبزرویشنز کی رسپانس کر دوں. یہ کہہ رہا ہوں, پہلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں چاہیے نا, اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جس طرح وہ الیکشن دیکھ رہے ہیں. پہلی بات کے ساتھ نہیں, کسی اور کے بھی الیکشنز ڈیفیکٹو ہیں, بالکل ECP کو دیکھنا چاہیے اور اسی طرح کے آرڈرز پاس کرنے. پہلی بات تو یہ ہے سر, وہ ہم نے کل پوچھا ان سے ECPC کے, اوروں کے خاص ہوا ہے, ان کا کوئی آبجیکشنز نہیں آئے ان کی یہ فارم 65A کے اوپر. اگر آئے ہیں تو وہ بھی ان سے پوچھ لیں گے. سر جو آپ کی جو آپ نے شیڈیول کو آبجیکٹ کیا اور آپ نے کہا کہ ٹائم لمٹ نہیں ہے. I have nothing to say. I'm not objecting it. My lord is not objecting it. My lord is simply pointing it out that it's humanly impossible to comply with the schedule. چلیں وہ بھی ہم مان لیں humanly possible ہے, but the question is کہ وہ کوئٹہ والا آدمی آئے گا, اسلام آباد میں پیپر دائے گا, پھر الیکشن کدھر جا کے وینیو کدھر ہوگا. پھر ہم نے ایک مزید آپ نے جو ایک ابھی پیش ہمیں کیے کہا پیپر بک, اس میں آپ نے لکھا نامینیشن فیس آپ نے کہا 50,000 روپے. تو کدھر ہیں 50,000 روپے؟
وہ بینک میں آپ کہیں گے نا بینک میں جمع کر دو یا مجھے کیش میں دے دو, کچھ تو کسی چیز کا تو ہمیں کاغذ دکھا دیجئے نا. میں دکھا رہا ہوں, لیکن یا تو آپ ایک دیکھیں یا تو کہیں کہ جی ہم نے الیکشن نہیں, I always try تو میرے تو 50,000 ریسیٹ. I always try to argue, sir, in a way that respects the court. And اگر مجھے آپ ایک observation آئی جو میرا impression ہوا, in order to understand and reply, let me first respond to that. And then I will of course come back to this and I'll come back to my arguments. I'm very, we are very, always you are very, you know, you very properly argue the cases. تو میں absolutely no, nothing personal. ہم آپ سے بالکل متاثر ہیں ہمیشہ. I just wanted to say کہ جو observation تھی, کی رسید بھی جو observation ہے, observation. If you say to me, this is not my observation, this is your own letter which I am reading to you. ٹھیک ہے. So about my letter which your lordship is reading to me, election schedule میں تو کچھ نہیں کر رہا, نہ میں کر سکتا ہوں. about the letter that your lordship is reading to me, my submission would be کہ اگر کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار ہے تو وہ رولز بنا دیں اور کہیں کہ کل کو ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنا الیکشن شیڈیول اس طرح بنائے گی, تو پھر تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں آئی ایم فیلنگ ٹو کمپلائی ود سم رولز. ابھی چونکہ سارا کچھ چھوڑا ہوا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی پہ, تو آپ بالکل آبزرو کر سکتے ہیں کہ مے بی آپ کے مطابق یہ شیڈیول واز ناٹ رائٹ, مے بی دس از انریزنیبل, مے بی یور لارڈشپ کین میک سم آبزرویشن. دیکھیں لیکن ہم آپ کو آپ کا شیڈیول سر آنکھوں پہ, جی ہمیں اس کی کمپلائنس دکھا دیں. ٹھیک ہے, وہ اب میں آتا ہوں سر. ہاں بس اس پہ آ جائیں گے. لیکن میں اب سیکنڈ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. آپ کی پارٹی کا تو سلوگن ہی یہ ہے, جرت دینا لوگوں کو, جی ہے بالکل, لیول تک آپ نے ان کو امپاور کرنا ہے سب کو. یہاں اتنی سیکریسی ہے آپ کی الیکشن میں, اتنی ورڈنیس ہے, آپ لگتا ہے کوئی نہیں, کوئی سیکریسی نہیں. میں بفور دیٹ میں سیکنڈ آبزرویشن پہ آ رہا تھا. Just to enlighten more, I'm just picking your own words, level playing field. So the members have not been given level playing field just because of this election. وہ یہ نہ ہو کہ لیول پلیئنگ فیلڈ سے پریفرینشیل ٹریٹمنٹ. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی, دیکھیں ہم دوسری بات کر لیں نا, وی آر آل پریکٹیکل پیپل. جی اگر آپ پہ حملہ کیا ہوتا آپ کے مخالفین نے, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بات ہوئی. وہ دیکھیں یہ لوگ الیکشن نہیں کر رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں تم کدھر الیکشن کر رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. آپ کے اپنے لوگوں نے کہا کہ میں الیکشن تو لڑنے دیں, بس اتنی سی بات ہے. آپ ہمیں دکھا دیں کیسا بھی کیا, آگے پیچھے ہو گیا. لیٹ اس لک ایٹ جو میں نے پیپر بک بھیجی ہے سر. کون سا پیج دکھانا چاہتے ہیں؟ اسٹارٹ کرتے ہیں سر 20. اب وہ وی آر اسٹارٹنگ ود دیٹ ٹائم جہاں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 20 دن میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں. الیکشن کمیشن کو چھوڑ دیں. اب 20 دن ٹائم گزر رہا ہے سر. 20 دن کا ٹائم ہے, کلاک از ٹکنگ. نہیں وہ تو کب سے لگے ہوئے ہیں. نہیں 20 دن کا ٹائم اگر ادھر سے نہ شروع کریں, وہ تو 2021 سے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ الیکشن کرا. ٹھیک ہے چلیں, وہ آپ کی بات مان لی, لیکن میری بات نہ مانیں. نہیں میری بات بالکل نہ مانیں, کاغذ کا ٹکڑا ہے. تم صاحب کون سا پیج ہے وہ؟ نہیں بالکل وہ جو الیکشن کمیشن کا پہلا خط تھا کہ الیکشن کرائیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. ٹھیک ہے سر, اس کو یو پلیز ڈینائی اٹ. نہیں آئی کنسیڈ, میں کہتا ہوں 20 دن کا ٹائم تھا ہمارے پاس. دیکھیں شاید آپ نے پڑھا نہ ہو, دکھا دیتے ہیں. یہ کیس, یہ پوائنٹ جائے گا میلیفیڈے پہ الیکشن کمیشن کے. There was a document you referred to yesterday. My lord, that is a letter, show cause notice. 4th May 2021. Where would that be? Page 391 in part 2. 391 part 2. دیکھیں اصلی بات شروع ہوتی ہے آغاز یہاں سے. ٹھیک ہے سر. سو بیسکلی جو بھی ہم نے غلطیاں کی انہوں نے فائنلی 20 دن دے دیے ہمیں. اب 20 دن میں انہوں نے آپ کو دیکھا شو کاز نوٹس دیا. ٹھیک ہے, یہ ذرا پڑھ لیں نا, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ اس کو پہلا پیراگراف پڑھ لیں, اینڈ ٹو کنٹروین the prescribed legal provisions, as political parties shall be issued show cause notice by the election commission, an election symbol whereof shall be withdrawn, enabling the party ineligible to obtain an election symbol for the elections to come. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ مئی 21, 22, 23, 24, مطلب یہ 3.5 سال پرانی بات ہے. اس کے آپ جواب میں ان کو خط لکھتے ہیں کہ جی مجھے آپ برائے کرم 1 سال کووڈ آ گیا تو مجھے ٹائم بڑھا دیں. انہوں نے کہا جی چلو بڑھا دیا.
انہوں نے سب بنایا تھا ساری پولیٹیکل پارٹیز کا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہ اگر ایسی بات ہے تو وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے تو بڑی بہادری دکھائی کہ آپ حکومت میں ہوتے ہوئے حکومت کی پارٹی کو نوٹس بھیج دیا شو کاز. ٹھیک ہے, تو بہادری ہوئی نا ان کی, تو میلیفیڈے کیا ہوئی. چلیں ٹھیک ہے سر, دو نہیں دیکھیں نا اس کو آپ نہیں کنٹیسٹ کریں. نہیں آپ نے کنٹیسٹ کیا, آپ گئے لاہور ہائی کورٹ, وہ ایک ایشو الگ پڑا ہوا ہے, اس کو ابھی الگ ہے. ہاں, I am not contesting this fact کہ انہوں نے لیٹر لکھا. I am not contesting the fact کہ ہمیں ٹائم دیا. دیکھیں ایک ہوتا ہے, دیکھیں موٹی موٹی باتیں نا, ایک ہوتا ہے ٹرپ سم ون آن ٹیکنیکلٹیز. So we are not bothered with this provision, that provision. We are interested simply in democracy. ٹھیک ہے. You can't have democracy outside and not inside. Agreed. ٹھیک ہے, بالکل. If you have allegations against other parties, please file complaints. There are no other complaints before us. اگر ان کے پیپلز پارٹی کوئی اور پارٹی کے لوگ چلے جائیں, ان کے پاس الیکشن, ہمارے یہاں الیکشن نہیں ہوا, وہ دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے, پھر وہ ہمارے پاس آ جائے گا اگر آیا. ابھی تو ایک ایشو آ گیا ہمارے پاس, ہمیں یہ دیکھنا ہے کیس کو. اب ہم نے ان سے کل یہ پوچھا تھا کہ ایک ہی پارٹی کو, نے کہا جی سب کو بھیجا ہے, آپ نے یہ بھی مان لی سب کو انہوں نے نوٹس دے دیا. تو کہہ رہے ہیں, بٹ I don't want to get into that right now. میرا ابھی پہلا پوائنٹ ہے 215. ظفر صاحب اگین 215 سے پہلے I am repeating. جی, the whole case, the nucleus of this appeal is that the election tribunal has jurisdiction. And the Peshawar High Court says that election tribunal has no jurisdiction. Election Commission has no jurisdiction. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا جو کیس ہے, the nucleus of the entire controversy is to see whether the order passed by the election commission was rightly and in accordance with the law, and they have the jurisdiction to pass such order or not. Correct. And the High Court said that they had no jurisdiction to pass. Correct. So now this section 215 is quite pertinent to read here. وہی میں پڑھ رہا تھا سر. They have a right to issue show cause notice and decide the controversy. نہیں سر, if you violate section 209. ہاں جی, ٹھیک ہے. If I violate 209, yes, that is important. کی ہے وہ, ٹھیک ہے. تو if you read section 215, that confers the jurisdiction to the election commission. ٹھیک ہے, that is not challenged. Nobody has ever challenged the vagaries of section 2. Let us read it now, sir. اب آپ نے پڑھ لیا تھا, میں نے. Now let me submit. 215 کو پورا پڑھ لیں. میں نے پڑھا, اب میں اس کی سبمیشن کرتا ہوں. نہیں, یہ سب سیکشن 5 نہیں پڑھا آپ نے, perhaps. پڑھ لیا سر, پھر سے پڑھ لیتا ہوں. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of section 209 or section 210, the commission may, after affording it or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis Shura, Parliament, Provincial Assembly or local government, and the commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. So my submission on this 215, I've read all of it. ایک proceedings بتا رہے ہیں, right of hearing دیتے ہیں آپ کو. میرا پوائنٹ وہ نہیں ہے. Consequences کے powers بھی ہیں ان کے پاس. میرا وہ پوائنٹ ہے ہی نہیں جی. اچھا, میرا پوائنٹ کا ججمنٹ ہے, بیکاز یو آر میکنگ سبمیشنز, تو میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں تاکہ یو ول مکس یور آرگیومنٹ اینڈ ریسپونڈ اٹ کوائٹ پراپرلی. پیج 20 پہ آپ دیکھیں پشاور ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ ہے انڈر چیلنج, جی, وہ یہ کہتے ہیں دی کمبائنڈ ریڈنگ آف سیکشن 208, 209 اینڈ 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. This is the main crux of this Peshawar judgment. یہ مجھے پتا ہے, میں نہیں بحث کی. If you cross this barrier, then obviously there is no case of Election Commission of Pakistan. That is my first. But under the law, if they have the jurisdiction to check the intra-party elections and compliance of your own constitution, then obviously you are out. بالکل. اب سر, اب یہ ہو گیا آپ کی بات. اب آپ جواب. Thank you very much. Now sir, میرا 215 is the crucial section. 215(1) جو کہتا ہے, بیسکلی اٹ سیز کہ اگر آپ نے سرٹیفکیٹس دے دیے جو 202, 6, 9 اور 10 میں ہیں, تو پھر یو آر ایلیجیبل. Now 209 215(1) does not say کہ آپ کو this because of this provision Election Commission of Pakistan جو ہے can start acting like an election tribunal and go over an intra-party election irregularities. 215 بلکہ الٹا کہتا ہے کہ اگر سرٹیفکیٹس دے دیے under 209 and the other sections, تو پھر آپ کو وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں آپ.
So there is no reference to section 208, there is no reference to anything else. اگر لیجسلیچر نے کوئی طاقت دینی ہوتی ٹو دا ای سی پی کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن پہ الیکشن ٹریبیونل کی طرح دیکھیں تو وہ 2151 میں کہہ دیتے یا 215 میں کسی اور جگہ کہہ دیتے. اب 4 کیا کہتا ہے؟ 4 جہاں سے یہ پاور لے رہے ہیں 4 کہتا ہے کہ where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provisions of section 209. یہاں لکھا ہے کہ fails to comply with the provisions of section 209. This is my problem. Which means you cannot read 215 in isolation. Which means you what? have to read it with 209. Which means what? According to me, my respectful submission, it means that where he fails to give the certificate. 209 صرف certificate کی بات کرتا ہے. ہم نے پڑھا and we agreed کہ 209. What is the certificate? The elections have been held to the effect that the elections were held in accordance with the constitution of the political party. Right. So this is the certificate principle and the very important aspect of section 209. لیکن section 204 so called notices to that limited extent کہ اگر میں نے certificate نہ دیا, اگر میں سرٹیفکیٹ دے دوں پھر اس کے بعد کوئی جوrisdiction نہیں ہے. سرٹیفکیٹ نہ دیا تو وہ شو کاز دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے سرٹیفکیٹ کیوں نہ دیا. اور اگر this is not the case that certificate نہیں دیا, کہتے ہیں fail to comply with section 209. So 209 پڑھا تھا نا ہم نے سر, میں اگر آپ پڑھیں 209 میں political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provision of section 209 only. 210, the commission shall issue such political party or parties to a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain elections. یہاں یہ نہیں کہا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن پہ الیکشن ٹریبیونل بن جائیں گے. اس پہ یہ کہا کہ آپ سرٹیفکیٹ اگر نہ دیا, اگر میں اتنا ہی کنٹیمنیشن ہوں, اتنا ہی میں وہ ہوں oblivious to the law کہ میں سرٹیفکیٹ ہی نہیں دیتا, شو کاز بھی دیا, سرٹیفکیٹ پھر بھی نہیں دیا, تب وہ سمبل کر سکیں گے. ناٹ اینی irregularity. From what I can understand, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ کراؤں سرٹیفکیٹ دے دوں تو کمپلائنس ہو گئی. میں اس کے برعکس بات کہہ رہا ہوں. جی میں کہہ رہا ہوں سرٹیفکیٹ آپ نہ دے پائے یا کوئی بھی بھول گئے دینا اور الیکشن کرا دیے وہ ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سرٹیفکیٹ دے دیا, الیکشن کراؤں یا نہ کراؤں بات ختم. جی میرے حساب سے بنیادی بات جو ہے نا, سرٹیفکیٹ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے. سرٹیفکیٹ یہ عکاسی کرے گا کہ الیکشن ہو گئے. جی وہ آپ ہمیں دکھا دیں الیکشن ہو گئے, بس اتنی سی بات ہے. وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا عکاسی کر سکتا ہے, وہ کچھ اور عکاسی کر سکتا ہے. وہ نہ بھولے ہوئے آپ نہ بھی دیا ہوتا آپ نے سرٹیفکیٹ تو وہ آپ سے مانگ لیتے, وہ شاید کوئی پینلٹی لگا دیتے, وہ کوئی معمولی بات ہوتی. اصلی بنیادی بات جو میں بار بار جس کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے کہ آپ کی پارٹی الیکشن سے گھبرا رہی کیوں ہے. 2021 سے آپ کو نوٹسز پہ نوٹسز دیے جا رہی ہے الیکشن کمیشن. چلیں آپ آج کا ایلیگیشن لگا سکتے ہیں, مگر اس لیے میں دیکھنا چاہ رہا تھا انہیں شروع کب کیا. ابھی آپ کی حکومت دیکھیں, اگر آپ کی حکومت آج گئی, اب ہم بھی وی آر پریکٹیکل پیپل, اور آج آپ کے جان کے پیچھے پڑ گئے ہوتے تو ایک بالکل فرق بات تھی. یہ اس وقت سے کہہ رہے ہیں, ان پہ شکایتیں آ رہی کہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں, آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن نہیں کروائے. اب یا تو کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل پارٹی مینز ون پرسن, جو وہ کرے وہ ٹھیک ہے, پھر وہ قانون آپ بدل دیں. آپ پارلیمنٹری ممبر ہیں, آپ ایک ترمیم لے آئیے, آپ ریپیل کر دیجئے الیکشن ایکٹ کو, ٹھیک ہے. وہ دیکھیں وہ آپ کا اختیار ہے, پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ وہ آئینی طور پہ صحیح ہے نہیں. قانون آپ لوگ بناتے ہیں نا. یہ الیکشن ایکٹ آج نہیں بنا کہ اس نئی حکومت نے آگے ایک الیکشن ایکٹ بنا دیا. چلے یہ بھی 2017 کا قانون ہے, تو پچھلے الیکشن بھی اسی ایکٹ کے تحت ہوئے. تو ایک بنیادی سی بات ہے, الیکشن آپ کروا لیں اپنی پارٹی میں. ابھی تک مجھے کوئی چیز آپ دکھا نہیں پا رہے ہیں. کبھی آپ ایک چیز دکھاتے ہیں دوسری نہیں ہوتی, کہ وہ فیس ہے 50,000, کوئی مجھے دکھا دیں جی کیش میں. کس کو اتنی فیسیں جمع کی لوگوں نے, پیسے گھر لے گئے, کیا کیا, کب پارٹی کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالے, وہ دکھا دیتے کہ جی یہ دیکھیے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے. میں تو ابھی اس پہ آیا نہیں, میں ابھی آ رہا ہوں اس پہ. لیکن اب آپ ہمیں ہر مسئلے میں دیکھیں ایسے دیکھیں, اب یہ تو چلتا رہے گا 6 دن تک. ہم نے خان صاحب کو کہہ دیا تھا کہ آپ اس کو بے شک ہم آپ کو ٹائم دیں گے, پھر ہم ججمنٹ کو سسپینڈ کریں گے.
تو اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب نہ دیں تو ہم سنتے ہیں آپ کو، مگر پھر ہمیں سسپینڈ کرنا ہوگا ججمنٹ کو. ہم نے سسپینڈ نہیں کیا ججمنٹ کو اسی لیے بیکاز آئی تھاٹ کہ آپ کو اس کو انگزائٹی ہوگی کہ اس کو جلد فیصلہ ہو جائے. بہت یہ انگزائٹی اب آپ اس کو وہ ہمیں سارے جو ہمارے جو انگزائٹی ہے اس کو آپ اٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. آپ ادروائز آپ آرگیو کرتے رہیں گے مگر پھر وہ آپ کے پھر آپ یہ نہ گلا کیجیے گا کہ کیوں سسپینڈ کر دیا، پھر وہ اس کا یہ نکلے گا. ٹھیک ہے جی. آئی ول گو اسٹریٹ ٹو دس. اب میرا پہلا پوائنٹ سر ختم ہو گیا وچ از دس کہ اکارڈنگ ٹو مائی سبمیشن دیر از نو جورسڈکشن. اب میں آپ کا پوائنٹ پہ آتا ہوں ایڈریس کرنا یور فیلنگ کہ الیکشن نہیں ہوا. میں نے ایک پیپر بک دی ہے سر آپ کو اس وقت. جی دیے نا؟ جی 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 آپ کے سامنے ہوگی سر یہ والی نا. جی ہاں آپ نے فائل کی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا ناؤ سر واٹ ہیپنز از میں نے شروع کیا تھا کہ اب 20 دن میں ہم نے الیکشن کرانے ہیں. تو یہ 28 نومبر کو ہمارے پاس جو پہلے جو ہماری ایک the way to election constitution میں سے 2 elections ہیں. ایک ہے چیئرمین کا، وہ بریکنگ چیئرمین کا الیکشن ہے، وہ سنگل الیکشن ہوتا ہے کہ آپ ایک 1 against 1. اور جو ایک ہے پینل الیکشن. پینل الیکشن مینس کہ آپ اکیلے نہیں آ سکتے، آپ ایک پینل لے کے آئیں گے. یعنی کہ آپ کہیں گے کہ میں جنرل سیکرٹری. دکھائیے نا چیئرمین کا الیکشن دکھائیے. جی اس میں کانسٹیٹیوشن یہ جو پیپر بک ہے اس میں بہت سارے پیپرز ہیں بھی نہیں جو آپ کے الیکشن کے پروسیس کے ہوتے ہیں جو کہ ہم سیٹسفائی ہونا چاہ رہے تھے، وہ ہے ہی نہیں اس میں. چیئرمین کا دکھائیں. چیئرمین لیٹس اسٹارٹ ود دی چیئرمین. کانسٹیٹیوشن نہیں یہ اس میں پیپر بک میں کہاں ہے چیئرمین کا؟ نہیں میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ الیکشن ہوتے ہیں ایک چیئرمین کا اور ایک پینل کا. ہم پڑھ چکے ہیں نا. ہم آپ کو ٹیکنیکلٹی سے نکالنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو سر. وہ مخدوم صاحب ٹیکنیکلٹیز میں ہمیں لے گئے. وہ 5.1.1 آپ کے کانسٹیٹیوشن کا ہم نے زیادہ اس پہ وہ نہیں اہمیت دی. پھر آپ اسی طرف جا رہے ہیں جہاں وہ لے جانا چاہتے ہیں آپ کو. اب سے اس میں تو آپ نے خود ہی ایک یہ کٹنگ لگائی ہے کہ بابر اکبر جو ہے وہ سیکریٹریٹ پہنچ گئے فارم لینے کے لیے. جی یہ تو خود ان کے جی وہ آئے تو ہم نے فارم ان کو there was no restriction on him. That is why we've shown it to. اور ووٹر لسٹ الیکشن کے طریقہ کار کی معلومات حاصل کرنی ہے. اکبر ایس بابر یہ جیو کی آپ نے لگائی ہے. جی وہ آ گئے تو اس کا مطلب وہ ان کو نامینیشن پیپرز اگر چاہیے تھے وہ لے لیتے. وہ انہوں نے نامینیشن پیپر فائل نہیں کیا. وہ تفریق پہ تو نہیں آئے ہو. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نامینیشن پیپر لینے گیا مجھے نہیں دیا. جی اب ہم کہہ رہے ہیں دیا. ہم کہہ رہے ہیں تیار سے کیا ہوتا ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں دیکھیے نا ایک سیکنڈ نا. آپ نے جب دیا نا تو 50,000 روپے کی فیس کا ہے وہ نہیں دی انہوں نے. نہیں دیکھیں نا ان کو وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے ایز اے ممبر. سو اس لیے وہ ہی ڈنٹ کم اینڈ ہی ڈنٹ گیو. ہی کیم ہی شوڈ دس. یہیں پہ میرا خیال ہے ان کے وکیل آپ کے اپنے بھی وکیل صاحب. اگر یہ بہت سارے آپ ڈفرینٹ ویوز لے رہے ہیں نا. چیئرمین صاحب کچھ اور 50,000 روپے کہاں ہے آپ کی جناب الیکشن لڑنے کا فارم اگر رسید نہیں ہے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے نا. پہلی چیز تو یہ ہے سر ان کا ممبرشپ کارڈ کدھر ہے؟ ملارڈز آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ نے اس کی ممبرشپ کینسل کب کی. میرے پیپر میں جمع کرائی ہے جی تمام جو کاغذ کہے تھے. کدھر ہے؟ میں نے ان کو بھی دیجیے. نہیں ابھی تو یہ نہیں ممبرشپ کینسل کرنے کی بات نہیں کر رہے. تو کہہ رہے ہیں آپ نے فارم لیا ہے 50,000 روپے نہیں دیا. میں گزارش کر رہا ہوں کہ جناب نے کہا تھا طلب کیا جائے ریکارڈ میں سی پی کی ویڈیو فوٹیج کاپی دے دیں. جی میں ان کو ہم سنیں گے بعد میں آپ کو دیکھ. جی لیٹ ہم کمپلیٹ دی آرگیومنٹ. جی جی یہ جب تک دیکھ لیں گے آپ تسلی سے بیٹھ کے آپ نہیں بعد میں دیکھ لیں مگر آپ اپنے کنکلوڈ کریں. میں کر رہا ہوں. اب سر ہم نے یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کیا سر جو آپ کے سامنے ہے Annex 5 میں جو آپ نے پڑھا جس میں ہم نے یہ کہا کہ جی اناؤنسمنٹ سے پڑھے جب یہ کہتے ہیں ہمیں کہ آپ الیکشن کر رہے ہیں تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ بریکنگ نیوز آئی پھر آگے آنے چلتے جائے. سو آن سر فرسٹ Annex 1 دیکھیں اگر تو 28 نومبر 2023 it was announced in the public کہ ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں. So 28 November 2023 was the first announcement کہ یہ intra party elections ہونے which was printed all over in the media. So everybody was aware of the fact کہ elections ہونے جا رہے ہیں. And Annex 2 اگر آپ دیکھیں تو the next day
it was announced that chairman kaun hoga, PTI ka nominated by Imran, who will be the nominee candidate of Mr. Imran Khan, was also published on the news the next day. Now, sir, 29th ko, it was officially announced. In fact, I was given the task to announce, which is Annex 3, कि आप जो है Saturday को announce कर दें कि intra-party elections होंगे. This is now Annex 3 on 29th November 2023. So I announced it on the media. हालांकि ज़रूरत नहीं है कि आप TV media पे करें, लेकिन we, for the sake of shortness of time, announced it to the media on 29th November 2023. And हमने कहा कि हफ्ते के दिन, इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शन कराने जा रहे हैं. Then, Your Lordship, this is now 29th November. Thereafter, सारा न्यूज़ में आया. Then the next, on 29th, on the same day. Which page are you on? Now, Your Lordship, I've skipped Annex 4. I've come to Annex 5. नहीं, Annex 4 ये क्या, ये तो कोई न्यूज़पेपर की खबर है. वो न्यूज़पेपर में सारा आ रहा था कि जिस सैटरडे को इलेक्शन होने जा रहा है. नहीं, where is Mr. Imran Khan's nominating Mr. Gaur Ali Khan as a chairman? Where is that letter? Page 2. If you letter नहीं सर, वो न्यूज़ में आया था. हमने बताया था ना. नहीं, तो ये हम कैसे बात तस्लीम कर लें? देखिए, हम अब न्यूज़ में तो नहीं चलेंगे ना. ठीक है. But I'm just saying कि I'm looking at now the facts as they were. आप देखिए, आप बुरा ना मानिए. जी जी. We're not casting aspersions. Right. Please don't misunderstand us. जी जी. How can we even assume this, that he's nominated him? It was in the papers, it was in the media talk. कोई नोट हो जाएगा ना, I'll hereby nominate. कुछ तो दिखा दें. नहीं, इसका नॉमिनेशन नहीं होती सर. वो नॉमिनेशन पेपर पे जाके साइन करेंगे. He was a candidate which was put up. Let us put it this way. He was a candidate being supported by the chairman PTI. Why not you? You are an older member. Why not Hamid Khan? Why not Hamid Khan sahab? He's a founding member. Because देखिए ये बातें ये आप बस कह रहे हैं ना. जी, कह रहा हूँ. उसके अलावा हमारे पास कोई कागज कुछ नहीं है ना. जी. देखिए, खान साहब is a founding member. You are an older member, senator. मतलब, so these questions also arise. Tomorrow, Mr. Imran Khan comes out and says, "I never nominated him then." That is an observation, Your Lordship. I'm just taking Your Lordship through this now, the dates. So, Your Lordship, 29th ko phir the next page, Annex 5, is the 29th ko, the Federal Chief Election Commissioner who was appointed, he published a schedule. And the schedule jo hai sir, it is with the approval of the Election Commission. Election Commission has 6 people in it. 6 people जिनके नाम कल तक हमें नहीं किसी ने. जी, मैं बताता हूँ जी नाम. ये उसमें लगी हुई कौन से पेज? काजी अनवर साहब हैं. ये फिर आप देखिए अली जफर साहब, आप डिटेल्स में जा रहे हैं. वही बात कर रहे हैं जो मखदूम अली खान साहब. ठीक है. नहीं, अगर आप वी डोंट माइंड. नहीं, ठीक. वी आर ट्राइंग नॉट टू गेट इनटू दीज माइनर डिटेल्स. चलो, नहीं भी क्या कोई मसला नहीं है. आई अंडरस्टैंड. तो अगर आप जाएंगे तो देन यू आर ऑन द सेम पेज विद मिस्टर मखदूम अली खान, एंड his argument and a substantial part of the order of the Election Commission of Pakistan is that you did not comply with this provision of your constitution and that provision of the constitution. I understand your lordship's just thinking aloud. I'm not particularly impressed with that. Correct. I'm more impressed with the substance of the matter. I will. But if you want to go into the details, then you're playing on his wicket. I don't want the terminology. I don't want the spin ball taking my wicket away. Your lordship, the next page is the Federal Election. Federal Election Commission. The next page, and then
So these are the relevant. Then on Annex 6, Your Lordship will see. Mr. Niazullah Khan Niazi is an old PTI member? G. He is an old PTI member. When did he join PTI? आपसे नहीं पूछ रहे ना, आप उनको बता दें प्लीज। 2009। तो देखिए ना, देखिए सब नए नए लोग आ रहे हैं ना, तो ये भी जरा आप नजर में रखें ना बात को। तो पुराने लोग कहाँ गए सारे आपके? मतलब ये भी तो आई डोंट नो, मतलब यू नो, देखिए whether anyone likes or not, everybody sees you as part of PTI, a face of PTI, ठीक है? तो आप जैसे लोग होते तो कोई ज्यादा शक भी नहीं होता, मगर जब नए चेहरे आ जाएं एकदम से सारे, तो फिर ये भी तो हो सकता है ना, elite capture हम कहते हैं, political capture भी हो सकता है, और on a political party. So we have to be very cognizant of a member's rights, not too concerned, but generally yes, election हो गया खत्म, या कोई कंप्लेंट आया, अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कंप्लेंट ही ना करे, कोई मेंबर करे नहीं, तो हम उसको जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कंप्लेंट करो, या इलेक्शन कमीशन जाके उसके घर में घुसे। ये तो आपको बार बार कह रहे हैं भाई इलेक्शन करा लो, ठीक। That, I mean, I fully appreciate what your lordship is saying. So I'm taking your lordship through the factual position right now. जी फरमाइए, ताकि your lordship at least get satisfied कि एक election का process हुआ, and not going into the nitty gritty of it. Now your lordship, उसके बाद अब question arose के nomination papers. So what was done was, nomination papers की copies हैं, दिखाएं। So nomination forms की जो अगर from page 34 पे चले जाएं, 34, तो these were the forms that were available. It's simple one pager, एक format लगाया उसका, I so and so CNIC number डालना होता है, standing member of इतना, propose the name of so and so, and एक उसका seconder हो जाएगा, proposer हो जाएगा, and that's all that is required for the form. And then उसके साथ next page अगर आप देखें, page 35, page 35 देखें तो ये page 35 पे आपको नजर आएगा कि एक पैनल फॉर्म में इस तरह फिर साइन होके आता है, all the panelists sign. So your lordship can see कि ये जो आपने 34 पे दिखाया है, ये किसका है? उमर अयूब खान का। जी, this is his panel. उमर अयूब खान का नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुआ है 1 December 2023 को, and it has been received at Islamabad and after scrutiny has been accepted. और उसके साथ पेज 35 पे सर, because it's a panel election, तो उसने अपना पैनल भी दे दिया. Your lordship can see the panel that has been given. दूसरे पैनल के पेपर का है जी, दूसरा पैनल, दूसरा कोई नहीं आया. No other panel came like this. So this was one panel that came only. ये तो टोटल 15 आदमी का पैनल है जी, ये जीता है जी, जीता है जी. तो ये जो आपके वो आपने जो लिस्ट भेजी है वहाँ पे पूरे सूबों के मुताबिक उसका टोटल नंबर 91 है जो आपके ऑफिस वो अलग है सर, हर पैनल अलग से आया. इसी पर दिस इज द फॉर्मेट. 91 persons are elected and opposed, 91 है. Correct. आपने जो इलेक्शन को दिया एससीपी को, Every person has the same kind of form. नहीं पैनल जो है आपके कितने थे ये नहीं समझ आ रहा ना आपकी पेपर बुक से. आपने एक उमर अयूब ये सेंट्रल था सर, एक पैनल एवरी प्रोविंस, मगर टोटल नंबर ऑफ अनअपोज्ड कैंडिडेट आपके पास जीते हैं वो 91 है पूरे इन टोटलिटी. टोटल पैनल्स थे सर, टोटल पैनल कितने? हर सूबे के लिए एक पैनल. टोटल पैनल कितने? जी एक पैनल आया, 5 पैनल उसमें जो जी आप सर 4 सूबों के लिए पैनल्स थे, 20 पर 20 बंद हो गए. इसकी डिटेल ही नहीं है ना उसमें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा. आपने एक पैनल 13 आदमियों का लगा दिया जबकि अनअपोज आए 91. कौन से बाकियों का भी देते हैं. एक फॉर्म लगाया आपने, वो भी कोई शहरोज अहमद है, उन्होंने इनको प्रपोज किया है उमर अयूब खान को. ये है सेंट्रल पैनल का. इसी तरह पैनल क्या मतलब, क्या लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं? नहीं, अकेले नहीं लड़ सकते. क्यों? दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशन सेज नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि आपके
پینل کے فارم میں آ سکتے ہیں آپ. سو اف آئی وانٹ فار ایگزامپل ٹو سے کہ جی میں نے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کا لڑنا ہے, آئی کانٹ کم الون. تو یہ جمہوریت کے عین مطابق ہے سر. ایسے تو ہوتا ہے کہ پینل ہوتا ہے, مگر پھر بھی پینل کو ووٹ تو کرتے نا لوگ. باہر کے بھی الیکشن ہوتا ہے, سب کو پتا ہے یہ فلاں کا پینل ہے, فلاں کا پینل, مگر سب انڈیویجولی فائل کرتے ہیں. انڈیویجول ہے, یہاں انڈیویجول نہیں ہے. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آئی بات. وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے, ان کی وابستگی ایک نظریہ سوچ یا ایک شخص کے ساتھ ہے, وہ تو سمجھ آ گئی. مگر الیکشن تو پھر بھی ہوتے ہیں نا, سب کو انڈیویجولی لڑنا ہوتا ہے. پینل کے 3 ممبر آ گئے, 2 رہ گئے. آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے. آپ بالکل ٹھیک ہے. نہیں, میں ایسی عجیب سی بات ہے. تو یہ جمہوریت کے برعکس نہیں ہے, 4 لوگوں نے بیٹھ کر کے پوری پارٹی بانٹ لی, تمہارا یہ پینل, میرا یہ پینل, ختم, الیکشن ہو گیا. سر آپ کو یاد ہوگا, آئی ڈونٹ نو آپ کلب کے ممبر ہیں کہ نہیں, بٹ کچھ کلبز میں ہوتا ہے لائک جمخانہ, جہاں پینل آتا ہے اور اس میں وہ آپ ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہے ڈفرنٹ, لائک جماعت اسلامی کا تو بالکل ہی ڈفرنٹ ہے. پینل آتے ہیں ٹھیک ہے, مگر اس کے اندر آپ کے پاس وہ 91 جو ہے نا, وہ بھی نظر آ رہا ہے. وہ بھی ابھی دے دیتے ہیں. 13 آدمیوں کا آپ نے یہ لگایا ہے, جو عمر ایوب خان صاحب کا جو پینل ہے, بس وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں. 91 کا پتہ ہی نہیں ہے جو ہے نا, وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. Now sir, coming back to that, آپ کے مطابق کتنے پینل لڑے الیکشن؟ ٹوٹل سر 5, ایک سینٹرل اور 4 صوبے, اور ایک پینل ہر صوبے سے. ایسا تھا تو آپ کو سارے پیپر لگا دینے چاہیے تھے نا. اب آپ پتہ نہیں کب لگائیں گے پیپر. ابھی آ رہے ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں, میں نے ریکویسٹ کل کی تھی, بٹ وہ I take the blame for it, sir. I take the blame for not filing those documents in time. میں نے کہا تو تھا, لیکن وہ آئے نہیں ابھی تک, آ جائیں گے تھوڑی دیر میں. انفیکٹ آپ کی پارٹی لگتا ہے ڈاکیومنٹیشن کے معاملے میں ذرا کمزور سی ہے. کوئی ڈاکیومنٹ آپ مانگتے ہیں تو آپ کے پاس ہوتے نہیں ہے, ابھی آ جائیں گے, موجود نہیں ہے. اب یہ والا ایک آ گیا, باقی 4 کے بھی آ جائیں گے, ابھی آ جاتے ہیں. میں نے کہا ہے بیرسٹر صاحب کو ابھی کرتے ہیں. ای سی پی کو سارا ریکارڈ ہم نے سبمٹ کر دیا, کل دیکھ لیتے ہیں. ہمارا سینٹرل آفس لاک ہوا ہے, ای سی پی کے ریکارڈ میں ہے یہ ہمارے پاس ہے. ای سی پی کا ریکارڈ آپ کو ہے. I think your chairman and your election commissioner is expressing lack of confidence in you. Looks like it. ان کو بولے تشریف رکھے تھے کہ وہ دیکھیں they are individuals, ہم ان کہنا نہیں چاہتے نا, because you are your own person. یا تو وہ خود آرگیو کرنے میں کوئی اعتراض نہیں. ایکچولی چیئرمین صاحب جو ہے وہ لائر بھی ہے, تو وہ اس لیے وہ ان کو آرام سے سن نہیں پا رہے. الیکشن کیسے ہوا, کس طرح پینل بنے. ہم آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک, یا تو علی ظفر صاحب کو کہیں وہ میرے وکیل نہیں ہیں, پھر آپ کو سنیں گے. وہ تو سارے ٹھیک ہے, آپ تسلی رکھیں نا, کلیریفیکیشن ہوگی تو آپ تسلی رکھیے نا. ایسے تو آپ کو یہ سینئر وکیل ایسے تو نہ کریں نا. علی ظفر صاحب آپ سے نہیں پوچھا ہے کچھ, ہم ان سے پوچھ رہے ہیں. ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں, آپ کے وکیل سے پوچھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں سر, تو ہم اگر نئے چہرے کر آئے ہیں تو پارٹی میں 2006 سے 9 سے آپ یہ باتیں مجھے, میں ساری باتیں میں تو I apologize sir, یہ ایکچولی ہوتا ہی ہے. غصہ سنا ہے, میں نے 3 سال جناب کے سامنے پیش ہوا ہوں, وہ ساری چیزیں مجھے پتا ہے کہ میں میرے ساتھ اس طرح کیوں ہوا, یہ مجھے پتا ہے. Mr. Ali Zafar, shall we issue notice? Sir, I apologize. If this is the way, fine. No, I don't think it is the way. This is not. آپ بیٹھ جائیے نا, کوئی بات نہیں, آپ سے کلیریفیکیشن. We are not even asking him anything. پوچھ لیں گے آپ سے. I mean, if he, this says, what can I say? نہیں, I think میں نے تو ایز میرا بیٹا جناب کے پاس انٹرویو کے لیے آیا ہے, آپ نے اس سے بھی پی ٹی آئی کے کوشچن پوچھے ہیں, لا کلرک کے, مجھے پتا ہے سارا. Mr. Ali Zafar, I shouldn't say this, but since and this is being live broadcast, I have to. I would have no clue whether he has any son if he ever appeared before me. Okay, so him making an allegation of the nature that he just did is extremely inappropriate. If you want to reduce the dignity of this court, please go and do so. If you want to destroy every institution in Pakistan, please do so. But he's not relenting. He is going on. If we are going to get up. Okay, fine, we've heard the case. We will conclude matters then. This is not a way. I think we are hearing you with patience. I know we have a question. We put it to you. Yes, it's going on so well, and I'm enjoying myself.
myself, in fact, arguing before this court. I may agree with you or may disagree with you. वो तो बिल्कुल है. Certain question of law तो हमने आपसे पूछे हैं ना पूछे तो फिर Absolutely, sir, and that is the way it should be. That is, in fact, since we are live, this is the way people should learn how to argue and counter argue. We want to. You've always been a very professional lawyer before us. You have appeared always before. We know your affiliation with a political party. Have you ever discriminated against you? I don't know. I mean, you brought a petition. We said hold the election. And you have never put your party. Whenever you come to court, you act as a counsel. Yes. At least that's my opinion. That's exactly how I want to. I mean, I don't know. I mean, I've always found you very professional in your. Sometimes I'm sure I've decided cases against you. You win some, you lose some. That's besides the point. I think we'll maybe take a break at this juncture. Zara aap bhi zara kuch zara mein khayal mein have a cold drink or something. Not you, but it's if you don't ask a question, how will you understand a case? मेरी तरफ से तो I am actually thoroughly enjoying this thing, and I think people are learning how a court and a lawyer should actually discuss and debate a case. So I think this is a great opportunity. I'm very unfortunate that this happened. It is very unfortunate that this happened. We'll half an hour break, lunch break करने. ठीक है sir. Okay. Thank you. हाँ, half an hour. Time बता दीजिए. Half an hour. Thank you. So I can. Thank you sir. Time. Today is the time. Today is the last day for. Today is the last day for. You are running against time, but we have another edition. We have another edition in order. We have to actually write in order. That is always the burden of the. We lawyers can get away with. We just argue. Today is the last day for. My submission against time, but we have another edition. We have to actually write in order. No, not the petitioners, respondents. All of them. And we lawyers can get away with supplement on constitutional points. Points that. My submission, first of all, just to sum up, my represent everybody. Points will be as follows. No, not the petitioners, respondents. All of them. All of them. You represent all the respondents. Hamid Khan will supplement on constitutional points. All the petitioners who have become respondents. No, please tell us. So we can record it. You must be representing 1, 2, 3, 4. I think you represent all the respondents. For respondents, we have to write down all the respondent numbers. Please tell us. So we can record it. You must be representing one array of the parties. 2, 3, 4. I don't. Who all do you represent? For response, because we have to write in our order for respondent numbers. Page 1 page. Array of the parties is there. So 1, 2. I don't. 8. 1, 2, 8. And what about 9 and onwards? They are just run through the names. We don't want to make a mistake. Lordship, I represent so 1, 2. Just read to yourself. Pakistan Tehreek Insaf. No. 1 to 8 you represent. 1 to 8. 8 onwards you don't represent. 9 and onwards. They are up to 22. So just run through the names and then we don't want to make a mistake. You don't represent. I don't represent them. Just read to yourself. Please proceed. Pakistan Tehreek Insaf. Sorry, I'll just be nudging you to represent. 8 onwards you don't represent. 8 onwards I don't represent. Up to 22. You represent, then they've added formulated some points with the view of timing. And I know that your Lordship has to write the judgment. Fine. So my first proposition, your Lordship, sorry, I'll just be nudging you along. are about 5. Because there is a timeline. Absolutely. The first proposition is that neither the Constitution did some points with the view of timing. And I know that your Lordship has to write the judgment. So my first proposition, your Lord, my propositions are about 5 in total. The first proposition is that neither the Constitution nor the Election Act 2017 gives ECP scrutinize any intra-party jurisdiction or power and declare them void, scrutinize and further intra-party elections, to deny and
electoral symbol, declare them void. Common electoral symbol, and further to a political party to deny on the basis of the electoral symbol any alleged common irregularities to a political party intra-party on the basis of any alleged. That is my point number one. I'll be arguing on. Point number two in your lordship is that intra-party elections under Article 17, that is my point number one I'll be arguing on, of the Constitution. Point number two, your lordship, is the right to form political parties under Article 17 is guaranteed of the Constitution, and over the years the right to form the Supreme Court political parties is robustly interpreted Article 17(2), and over the years to not just forming the Supreme Court but also has robustly interpreted as a political party. 17(2), to not just forming, contesting elections, but also unified symbol operating falls squarely within this political party. And contesting elections, denying an electoral symbol. Yes, contesting election within this right. With a unified symbol falls squarely unified symbol, and falls with the denying an electoral symbol. Yes, slow down. Contesting election with a unified symbol falls squarely unified symbol falls with the unified symbol, denying an electoral symbol squarely, just ending closing it now. Right. Denying an electoral symbol based on alleged irregularities. Denying an electoral intra-party elections, just ending closing it now. Right. Denying an electoral symbol based on Article 17(2) irregularities in intra-party elections, and an unreasonable restriction is a violation and hence of Article 17(2) and an unreasonable restriction, your lordship, and hence connected with this is that void. The interpretation of the third provisions of the Election Act connected with this is that proposed by the ECP would amount interpretation of the provisions of the Election Act, a violation of Article 17(2) proposed by the ECP would amount to is incorrect. A violation of Article 17(2). My third point is, your lordship, fourth one, that the Constitution and hence is incorrect. States that my third point is the Election Commission is not a court of law. Fourth one, that the Constitution and if states that its orders are the Election Commission is not a court of law,
facts or arbitrary and even unreasonable, its orders are then they are subject to judicial review. Facts or arbitrary, the fifth point is unreasonable, then my argument will be based on this, that they are subject to judicial review, has acted in a discriminatory manner. Has acted in A discriminatory manner. Fifth point is in violation of article, then my argument will be based on this, that ECP and has acted malified in a discriminatory manner is apparent on the face. has acted in Malified in a discriminatory manner in violation of article is apparent 25, and its malified is apparent. Next on the point will be, Your Lordship, that in law and facts is apparent. Since the fundamental, my question next point will be, Your Lordship, that the civil rights of the political party as well as the individuals, fundamental, it can only be decided, involves the civil rights by following the provisions of a political party of Article 10A as well as the individuals through a fair trial. It can only be decided by following the provisions, ECP not being a court of Article 10A cannot give through a fair trial within the meaning of Article 10A, not being a court of law, and in fact cannot give no such trial a fair trial within the meaning of Article 10A. And last thing I'll be arguing is, Lordship, and in fact none of the members, no such trial took place. The PTI have filed. And last thing I'll be arguing is, Lordship, that none of the members, the elections of they can only dispute this matter before a civil court have filed because or challenged the elections. PTI is a political party which is a private association. They can only dispute this matter before a civil court because, and PTI is a political party which is a private association. ECP has no suo motu citizens jurisdiction to become and complainant and adjudicator in one. ECP has no suo motu jurisdiction to become so these are complainant grounds that I'll be adjudicating. Lastly, I will say that on merits in one, I followed the constitution of PTI, and so these are my grounds that I'll be. And lastly, I will say that on merits intra-party elections, I followed the constitution of PTI, and this is going to be the parameters of my held the intra-party elections. Now, Your Lordship, we'll see. Your Lordship will see that election is going to be the parameters of my arguments, Your Lordship. Now, Your Lordship, we'll see. Your Lordship will
see that the election, the brief facts that I'll be discussing only to start with are as follows. ECP, in fact, I'll start by saying that PTI held its elections on 8th of June 2022. Your Lordship may call them the first election. And ECP vide its order dated 23rd of October 23 directed that elections be held within 90 days. They said these elections are void and you should hold new elections in 20 days. Why they said that may not be relevant to this case, but I'll briefly inform the court. They said this because, according to them, the council that had made the amendment under which the elections were held, the council was not valid. It was not functional, according to them. What do you mean by council? The executive council of the PTI. PTI. So we had 20 days, and at the same time, Your Lordship remembers, round about that time, Your Lordship had decided that the elections will be held on 8th of February. When was that? Through a judgment that Your Lordship. What was the date? I'll just find out the date. I'll just find out the date. And so there was time constraint. We had 20 days and we were very scared, I may add, that if we don't hold the elections, then Election Commission of Pakistan may take action against the party and keep it out of the politics and the elections. So we decided that while we will be challenging the vires of that order, we should also comply. And so, Your Lordship, we held the elections, the second intra-party elections on 2nd of October 2023. 2nd of October or December? 2nd of December, sorry. 2nd of December. These elections, Your Lordship, were called in question. We filed the forms, 65, which is the requirement. We filed all the documents. But then 14 persons who alleged that they were members filed applications before the Election Commission. And in those applications, they said that these elections should be declared void and there should be re-election. This was their prayer. There should be re-election. Complaints are on record? They are on record. Your Lordship, the ECP also raised simultaneously some technical points. These technical points related to dates, signatures, forms. That the signature is not right, please put a signature here. The date is not right, please put a date there. A notice was served on us that please come in. There is a hearing on the basis of these 14 applications. A hearing took place, and our basic stance was that these are not members. Did you respond in writing or verbally? Verbally. When was the hearing? It is mentioned in that order, it was 18th. 18th of? December. So, Your Lordship, on the date that the hearing was finished, the Election Commission handed over 32 questions to us.
that these are our questions. Where are those? Those are also on record. Page? A page, I think it's page. I'll just come to those pages in a minute, but I'm just giving a brief. Now, Your Lordship, the 32 questions were also answered in writing by us. And then the Election Commission of Pakistan passed this order dated 22nd 12/2023, in which two things happened. Number one, the election, intra-party election, was declared void. It was set aside by ECP. And then on this basis, the ECP went on to do a second thing, which is that it ordered that the symbol will not be given to PTI. Now, Your Lordship, this order in 22nd 12/2023 has been read before this Honorable Court. But I'd like to summarize what I think is the reading of that. Number one, the impugned order has decided that the intra-party election was held. This is important. Was held on 2nd of October 2023. December, sorry, I keep saying October. December 2023. So it was held, they say. They're not denying that it was not held. Number two, they have not pointed out anything in the manner and conduct of the election itself. No irregularity or defect per se in the manner and conduct of that election has been pointed out. Number three, they have accepted that Form 65 and all the documents as required by Section 209 have been duly provided. These three things are important for my arguments. IPE was held, they have not pointed out anything, so I don't need to go into many aspects of the election itself. And no documentary dispute. But what they have done, Your Lordship, is given a very circular reasoning, which I call a circular reasoning fallacy. A circular reasoning fallacy, which is actually an absurd reasoning. They have said that your intra-party election is okay, but the General Secretary who appointed the Chief Federal Commission, that is the person who conducted the election, was not properly appointed. And because the Federal Commission was not properly appointed, therefore the intra-party election is irregular. And because it is irregular, we do not accept this election. And because we do not accept the election, we will not give you the symbol. Huge jump, Your Lordship. Huge jump. Taking away the symbol because of an irregularity in the appointment of a General Secretary who appointed a Federal Commission. If I may interrupt you,
Yesterday, Mr. Makhdoom Ali Khan was arguing on the technical aspects, Secretary General and all that. And I may repeat for your benefit, that the more fundamental question is whether there is democracy in the party, which can only be reflected by an election, valid elections being held within the party. And if that is so, then everything follows. Then you get the symbol, whatever other requirements are. And if that is not, then you run into trouble. So that is at least, if I'm speaking, I speak for myself, my focus will be, if you're talking about democracy, then there must be democracy within political parties as well. So the whole conduct of the elections, not the fine aspects of the elections, here as irregularity or there irregularity, but the fundamental point of an elections may not have complied with all the rules and regulations of the PTI's constitution, which is not really the concern of the courts, nor should be of the Election Commission of Pakistan. But the fundamental question cannot be ignored, that members had been granted a fair opportunity to file nomination papers, to contest the election, and there was a semblance of regularity. That much, overcome that much. I've got that point. And by simply saying 14 persons came as complainants and said, we are not being allowed to participate in the elections, to simply discard them by saying they are not members of PTI will not be sufficient, when at least for one of them, Mr. Akbar S. Ahmed, it has been admitted that he was a founding member of the party. Merely because you don't like what a person says does not mean that his membership ceases. Unless you can show he resigned a political party, joined another political party, or went through some disciplinary procedure and was thrown out from the political party. So I don't know about the other candidates, we've not heard much about them, but don't just simply say they were not members of PTI. How would I know you are a member of PTI? You saying so, and they saying so, there must be some parameters within which one can objectively determine this fact. Absolutely. So if it is not added to this, and please hear this is also very important, you used the word mala fide in fact and in law. Various allegations, we don't try to be influenced by anything that is said on the media or social media, but your stance is that there is mala fide of fact and law before the court of law, the Supreme Court. Now you must show such mala fide, because a point which was raised yesterday by Mr. Makhdoom Ali Khan was the fact that, okay, now I'm not in government, now they are hounding me. He said, no, we had raised this point when you were in government. PTI was in government. ECP was a constitutional body and had called upon you to conduct your elections. This has gone back very far back in time when the PTI was in government. So surely, unless you are saying that ECP was so independent a body that even it was proceeding against those in government then. Either you maintain that stance, that will undermine your stance that ECP has suddenly, the same persons in the ECP have suddenly turned subservient to whoever you want to allege. So, if it was suddenly been brought up, they've been pursuing this matter for quite a while. And before that, either you take the plea that the law of election, and mind you, Election Act has not been challenged, any provision thereof. I will not. So whether we will not comment on its constitutionality because it has not been challenged. It may be challenged tomorrow, and we don't want to
in these related proceedings. I'm not challenging them. So certain provisions were pointed out, then a person will just produce a piece of paper, I've held elections. And would that constitute elections? I'm not going into the nitty-gritty of the elections, mind you. I want to know the general, sort of, every election everybody complains. I mean, it's rare in Pakistan that nobody complains, but you see the general broader picture. So you understood what I mean? I have understood. And I'm going to address that. I worked on it last night, and I will address both those questions. So, but for the present moment, Can we start with the facts first? Then we come, if we can just start with Lordship, it will members destroy my scheme of arguments. Okay, fine. Okay. Fair enough. Page 90 के ऊपर आप जैसे चलें फिर आप चलें. फेडरल इलेक्शन कमीशन का आपका शेड्यूल है पेज 90 पेपर बुक नंबर 1 में. जी. तो ये आप जरा देखिए ना, इसके अंदर जो नॉमिनेशन और इलेक्शन कराने का तरीक़ेकार पेज 90. जी. हमने जो पेज 90 आपके नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब ने 29/11/2023 को इशू किया. जी. अगर आप इसमें देखें, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर. जी सर. ये वही है 29/11 हो गया जी 29 को. फिर नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर एट इस्लामाबाद जस्ट आफ्टर 2 days 1/12/2023. करेक्ट सर. अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म वो भी पहली तारीख ही. सेम डे ही नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव किए जाएंगे, सेम डेट ही वो अपीलें फाइल हो जाएंगी. फिर डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल वो भी 1/12 ही है. फिर पोलिंग डे एट पेशावर खैबर पख्तूनख्वा, इसमें देयर इज नो वेन्यू मेंशन फॉर द इलेक्शंस, दैट इज ये भी 2/12/2023 को ही होगी. फिर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट बाय सीईसी वो भी 2/12 को ही होगी. और नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट जो है वो 3/12 को होगी. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यस्टरडे आल्सो कि जो आपका प्रोसीजर है इसके अंदर वो नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ से लेने थे, वेयर वाज द वेन्यू मेंशन इन दिस, how to collect the form, nomination form, where the nomination form is to be submitted, because I also asked the question that how many members you have. I think it is more than 8,50,000. जी. तो इसके अंदर जो बात चीफ साहब भी आपसे कह रहे हैं कि वो कोई ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस के अंदर थी, कौन लड़ सकता था कौन नहीं लड़ सकता था, by simply saying अब आपकी 15 कंप्लेंट वहाँ गई हैं ईसीपी में. जी. ECP में सो मोटो नहीं है ये एक्शन. Somebody has filed complaints and the action was taken on the complaint not by ECP सो मोटो. आपके अपने सर्टिफिकेट 65 पे नहीं हुआ ये 15 कंप्लेंट फाइल हो गई वहाँ पे. तो अब उन्होंने देखा है इन सब चीजों को, तो उस पे हम ये पूछना आपसे चाह रहे थे ना कि ये किस तरह का प्रोसीजर था. बिल्कुल, मुझे आई अंडरस्टूड द पॉइंट. आपका जो पॉइंट है, क्योंकि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना. जब वो मेंबर्स को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जो करना चाहता है इलेक्शन. जैसे चीफ साहब ने डेमोक्रेसी की बात की, तो मैं ये बात भी आप उसमें ऐड कर रहा हूँ कि उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना. मैं जीते हारे वो उनकी नसीब में इलेक्ट होते नहीं होते. और फिर सारा दारोमदार आपके अपने पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन पे है. उसमें आपने इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बनाया हुआ है कि वो दैट्स वेरी गुड कि आप उसमें सारी चीजें, बट इफ यू फॉलो दैट वुड बी ए बेस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. अब वो बीच में लैकिंग नजर आ रही है, इसलिए ये सारे सवालात उठ रहे हैं. बिल्कुल ठीक है सर. मैं आई गॉट दैट. यू मे इग्नोर द with respect to Mr. Makhdoom Ali Khan, he may get upset, but you may ignore the minor points. I mean, we are more focused on this, so I'm just telling you our mind, and we want to save time also. I appreciate, because you know every election we will find some this particular form not submitted, that thing not done. Okay. We will be charitable there. ठीक. So, Your Lordship, coming back to my point, so एक order है जो Election Commission of Pakistan ने किया जिसमें उन्होंने कहा कि hold हुआ था. They have not pointed out anything in the manner, but I will still satisfy the court जो आपने पूछा. लेकिन they have not pointed this out. They have simply said the appointment of the General Secretary and the appointment of the Federal Commission. So they have not questioned कि आपने एक दिन में क्यों किया या 2 दिन में क्यों किया या uncontested क्यों था वगैरह वगैरह. So that is important to note कि as far as the Election Commission is concerned, they have no cavil with this. Your Lordship has raised a question which I'll be answering with documents shortly. But for the time being, the order does not say it.
Now, Your Lordship, they have done two things: taken away the, not just declared this election void, but also jumped and taken away the symbol. So, एक चीज है कि आपका election. No, वो तो हमने note कर लिया जी. आप please proceed. Now, what is a symbol, sir? I know, we know what a symbol is जी. No, but a symbol, Your Lordship, is a fundamental right. I want to point out that. A symbol, when you say this, you'll have to back it up. I will back it up. We are not denying the importance of symbols. If you want to know, we realize the checkered history of Pakistan and how political parties have been hounded. So I think it started with the elections of the Pakistan People's Party, which let me just उससे पहले भी जा सकते हैं, बहुत पहले जा सकते हैं. At least when I was had I mean we can go to Ayub Khan and all that, वहाँ से भी जा सकते हैं. But जब पॉलिटिकल पार्टीज वाज़े तौर पे आ गई, अयूब खान का तो खैर आप वहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाते हैं, मगर इन recent memories and those political parties which exist today, let's put it this way, the first brunt was received by the Pakistan People's Party. The sword was, I think, the symbol. तलवार. फिर वो पहले non-party election ये वो वगैरह हो गया. फिर the second brunt, then the parliamentarians and various other things. Then the second brunt was the Pakistan Muslim League. But be aware of the fact who was in government then. Today, was there a Supreme Court which had taken PCO oaths, judges, any act will not be challenged. So we must bear in mind those were far, far, far more difficult times. Yes. There's no comparison. Maybe you can say, yes, it continues today. You may say so. But today, your opponents are not in government. They're not. We use the word casually, establishment. Why don't we use the word honestly, army? There does not apparently appear to be any interference. You may allege there is, but you know the overt kind of stuff, unless you point out, matters are coming, the elections are not being held. It was your own petition we argued, which we pressed it in 12 days. We got the date, you were happy, everybody was happy when. So access to courts is there. It's not that nobody allowed you to file. Making allegations on the media or outside unnecessarily undermines constitutional institution, which does not mean you should not make these allegations if they are true. Now, the very same election commission has issued you the notice to hold elections as far back when you were in government. Can you start from there? What was the malafide then? Please read that notice, the first one, because that, from a timeline point of view, that will be very important. Because if we have to gauge whether suddenly the euphemism that is used, establishment is weighing heavy on the election commission and doing something, we will certainly hear this. But then, how did they know then? When the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the Election Commission of Pakistan. So if you're going to make it dramatic and political, then give the whole context or keep it legal. So if you're going to use, I mean, I respect every constitutional body. You said malafide in fact and law. Did we appoint them? You all appoint these people. We don't appoint them. So when you just throw an allegation is not acceptable because you don't serve Pakistan then. We need these institutions. We can make them better. If they're not doing their job, force them to do the job. That's our job. But we cannot take on their responsibilities because you'll be the first to complain. We will not take on the responsibilities of Parliament. As I have repeatedly stated, you will be the first to complain. Who is he? I'm the parliamentarian. I'll make the law. I want to. We'll judge the law, whether it's constitutional or not, and that's it.
बिल्कुल तो ये जरा से आप ये मैलिफिडे का जो आप एंगल अगर ले रहे हैं तो इसको सब्सटैंशिएट कीजिए। मैं जिस तरह लूंगा, changes the prism completely. Right. If they are malafide, then we look at them at very suspect eyes, or you take away this allegation. I'm not saying take it away; it's your call. मैं जो I'll be totally non-political in my arguments, Your Lordship, as always. There's no point in bringing, although it's relevant to a political party, this case, but I will keep it very legal. And on the malafide in fact in law, I will be more relying on procedural malafide than anything else. I will not go into. Are you withdrawing the allegation of malafide in fact? Because it's very important. You have to answer this. When I use the word malafide in fact, maybe I was wrong in saying. In terms of you can withdraw it if you want to. Don't withdraw it if you don't want to. I'm not even going there into that arena. I am basically going to argue that there's a procedural clear cut on the record. I'm noting that you are withdrawing you're not saying malafide. I'm not saying malafide in fact. Please proceed. In that sense, you are always fair. Please proceed. Now, Your Lordship, so I was starting by saying that symbol is a fundamental right of a political party under Article 17, Sub-Article 2. And I am not saying that Your Lordship said back it up. I will back it up with a judgment which is known as the famous symbols case. Benazir Bhutto case? Ji. I think both parties are relying on the same judgment. They are not. They are relying on the other Benazir Bhutto judgment of 88. I am relying on the 89 judgment. Achha. So, citation please. It is PLD 89 Supreme Court. 1989 Supreme Court. 66. It 66. 12 judges sat on this case, and it's basically all about symbol. Relevant page? I will just read that relevant page. But before that, Your Lordship, let us look at the effect of no symbol. No, एक second. देखिए, I at least the fundamental question is, if elections are proper, I for one don't think that you should be deprived of the symbol. So when you're citing Benazir Bhutto, was it a question of inter-party elections or no? No. It was a question that a symbol was the symbol was being taken away. You can't just deprive someone of their symbols. But here it is connected with the party elections. My point because certification, suppose there is a particular time within which you have to file a certificate. You don't comply with the time. I don't think it's such a relevant thing that a person should be deprived of their fundamental rights or even normal rights. So when we read this judgment, we'll have to consider the fact that it was not a question where the political party had not held elections. Yes, who can deny the importance of a symbol? But my reason for reading this judgment will be separate, different. My reason for reading this judgment would be to show to this honorable court that a symbol is not just the right of a political party. Symbol is a right of the illiterate millions of people of Pakistan who rely on the symbol for the purposes of exercising their right of vote. They rely on a political party symbol for the purposes of... Zafar, I think maybe it's too fine a point or what. I don't disagree with you at all. But... So I will... No, but पूरी बात सुन लें. मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ. जी. एक नाम होता है ना. Political party is a name, but at the end of the day, political party कौन होते हैं? जो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? कल कोई जासूस घुस जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसको एक कागज का टुकड़ा पेश कर दें कि जी हम ये पॉलिटिकल पार्टी बन गए. आपकी पार्टी का नहीं कह रहा, कोई और पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है? वो उसी के मेंबर आए कि जी इलेक्शन नहीं हुआ, ये कैसे आ गए? तो पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आप कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, एक नजरिया को रिफ्लेक्ट करती है, एक कुछ लोगों की समझ को रिफ्लेक्ट करती है. हम ये देखना चाहते हैं कि वो तरीकेकार हुआ या नहीं हुआ, और वो एक ही तरीके से हो सकता है इलेक्शन. अगर इलेक्शन, या तो आप कहें कि जी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करे या ना करे, ये हमारी मर्जी, एक वो अलग मौक़िफ़ है, और ये इसको गायब भी करने इलेक्शन को.
मगर ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए। आप हमें कम से कम मोटी मोटी उसकी जो इलेक्शन में जो बातें होती वो तो हमें दिखा दें कि जी हमने मौका दिया सबको, हमारे पास लोग आए, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, इतने वोट इनको पड़े और इतने वोट इनको, हम ये बैठ करके गिनेंगे नहीं वोट्स, मगर कुछ तो आप हमें पेश कर देना। अभी हमारे सामने जो मसला आ रहा है, कम से कम इनका जो एलिगेशन है कि जी ये कागज का टुकड़ा है, ना आपने बताया कि किस जगह इलेक्शन हो रहे हैं। आपने पिशावर का तो जिक्र किया मगर फिर आपने कोई और जगह जाके कर लिए, चमकनी में, मुझे नहीं पता है, मगर वो पिशावर नहीं है, कोई और जगह है। तो ये जरा बातें जब हम केस लॉ पे एकदम चले जाएंगे ना, तो जरा सा अगर इस पे आप फोकस करें, क्योंकि मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गए फिर आपको जहमत करने की जरूरत नहीं होगी सिंबल पे जाने के लिए। वो आपका मेरे ख्याल में सब्जेक्ट टू व्हाट दे से एक वो नेचुरल इम्प्लीकेशन या राइट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, मैं अभी आपको उस पे आऊंगा। मैं सिंपली जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड योर लॉर्डशिप्स कंसर्न अबाउट द इलेक्शन, I will satisfy that. ECP की order में भी they have certain violations ना, not only violation of the appointment. There are certain violations. Not if you want to see page 613 of the paper book, it is in fact page 10 of the order of the ECP. You can read certain paragraphs in which certain violations have been mentioned. Let us read that order, because I want to be very clear. ECP is not saying that. I have read it. नहीं उसका नहीं है, वो टोटल कह रहे हैं ना वो। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता सर। They are actually they have taken a very serious point on this. And ये पढ़िए, पहले आप ये पढ़ लीजिए पैराग्राफ 22 पेज बताइए प्लीज। पेज 612 के ऊपर पेपर बुक नंबर 1 नहीं सॉरी पेपर बुक नंबर 3 पेपर बुक ये पेपर बुक। Your Lordship want me to read at which para? 22 से आप आगे चलेंगे तो according to the available record, the General Secretary of PTI is Mr. Asad Umar, and nothing in document is available that PTI or any other competent wing of PTI has ever elected Mr. Umar Ayub as Secretary General of PTI. We also fail to find here in PTI Constitution any provision that Chairman of PTI may extend tenure of any office bearers, while the tenure of Chairman itself has expired on 13/6/23. So after target date 13/6/23, Chairman possesses no authority to exercise such power either to control or to extend the tenure of any office bearers. Such eventuality is well defined in the procedures provided under Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution, which reads as under. In case of the Chairman's position falling vacant due to any reason, the SG shall take additional charge of the office. In the interim, and elections for the Chairman's office shall be held within 30 days of position falling vacant. So far 22 is just about appointments. Clause 1 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution widely speaks about collective decision making, which reads as under. All decisions shall be taken by the corresponding governing body, executive committee and other such bodies by a majority of vote. Minimum quorum required for validity shall be 75% for smaller bodies, committees and 50% for the larger committees, councils of the total membership. Agenda items shall be distributed by the Secretary along with invitation notice wherever possible. Clause time. Today is the last day for Your Lordship. You are running against time. कितना वक्त और लेंगे आप? Your Lordship, I think I'll conclude in about 1 hour. ठीक है. So I think nothing like a break. Now I hope you had something to eat. No, I couldn't, but I think I've managed to give some water to some people. Now, Your Lordship, I was just going through the process of the election, and I'll stick to only what the facts are. So what happens now, sir, the venue has been, the schedule has been announced on 29th, which is Your Lordship will see at page 7 of this paper book. And Your Lordship has already read that there was a nomination form to be received, appeal, display. The only thing that I want to say here is, in respect to this schedule, that there is no rule or a regulation saying how the schedule should be. So every political party makes their own schedule. It is not like a schedule by an official body. It's like a private schedule, and
this is how it's made. Now, this was, as I said, the schedule was announced and it was all over the media, everybody was following it. And then the question came that if the polling took place, what is important to note is lots of two stages. One is nomination papers have to be filed, and the second stage is if there are contesting panels, then there will be a poll. In this case, the question is not polling, because the question of venue does not become important or remain important, because in actual fact, nomination forms were only submitted by one side, and there was no contesting candidate or contesting panel. But in spite of that, if your Lordship turns to page 12, the PTI wanted to have the venue of polling in case there was a contest in Islamabad. Problem was, and that's not on the record in terms of documents, but the real problem was that nobody was willing to give a venue like a Shadi Hall or anything to the PTI in Islamabad. Do you have your own office in Peshawar? जी, वो कहाँ पे है? वो जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे हुई एक्चुअली जो वेन्यू बना, चमकनी में आपका ऑफिस है? नहीं, रानोगढ़ है जस्ट नहीं, कोई कैंट एरिया में, कोई यूनिवर्सिटी में जो ज्यादा सेफ एरियाज हैं, तो आपके गांव में है ऑफिस? जी, वहाँ है. It has been since some time now. अच्छा. जी. तो वो उसके साथ ही एक ग्राउंड है बल्कि. So we then thought to ourselves कि there are two options. अगर तो ये polling हुई तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो then we should have निश्तर हॉल. और अगर polling नहीं हुई और कम लोग आएंगे तो फिर हम वैसी एक गैदरिंग करेंगे near our head office, which is the ground. तो we asked for security. We requested Election Commission of Pakistan कि हम ये हमारी options हैं, आप हमें security दे दें. This Election Commission of Pakistan on this basis wrote to the Inspector General of Police, which is at page 12, कि आप इनको security Peshawar में फराहम करें. This is at page 12. And then your Lordship, eventually, if your Lordship turns to back to the schedule, चूंकि nominations होनी थी first December 23 तक, तो जो nomination जिस तरह लोग आते गए, it was all put on the media. And if your Lordship looks at page 16, ये venue communicate किया था आपने अपना ECP को? ECP को जरूरत नहीं थी सर, वो पुलिस को किया था. सिक्योरिटी मांग रहे थे, पुलिस को किया. तो पेज 13 पे लेटर लगा हुआ है ECP का. उन्होंने आपसे पूछा है कि वेन्यू बता दीजिए, एक्सपेक्टेड स्टार्ट एंड कंक्लूजन टाइम बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टाफ बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट बता दीजिए, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको कितनी चाहिए ये बता दीजिए. जी, ये एक लेटर पेज 13 पे आप ही की पेपर बुक में. बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्होंने हमसे कहा, बताया इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये वेन्यू है और यहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए. हमने पूरे पेशावर की सिक्योरिटी का इशू तो नहीं था ना, वो तो आपको जहाँ वेन्यू पे इलेक्शन करने थे वो वाली जगह की सिक्योरिटी की बात हो रही है. जी, तो वो हमने फिर सीधा डायरेक्टली, जब उन्होंने लेटर लिख दिया था आईजी को, हमने डायरेक्टली आईजी और पुलिस से, आईजी के बाद आपको भी एक लेटर लिखा है जिसमें ये, उसका हमने जवाब नहीं दिया, नियाजुल्लाह साहब के नाम पे है, और ये 30 उसका हमने राइटिंग में जवाब नहीं दिया. 23 का लेटर है ये, इसका जवाब लगा हुआ है इसमें. जी, उस पे जो 30th वाला लेटर है सर, वो ये जो लेटर आया था हमें, इसका राइटिंग में जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारी उनके साथ डिस्कशन होती रही टेलीफोनिकली. एंड वी सेड, उसके बाद हमने पुलिस ने विजिट किया सर द साइट, और ये फिर एट पेज 16 योर लॉर्डशिप विल सी कि all the newspapers actually published it
پی ٹی آئی انٹرا پارٹی پیج 16 پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات پشاور میں پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے جگہ کا تعین ہو گیا ہے. پشاور انٹرا پارٹی الیکشن رانو گھڑی میں آج ہوں گے. So that was also the public was aware. On page 17 your lordship will see where the nomination papers and the seconders and the in the head office at Islamabad, the pictures will show that actually they were coming in with their nomination papers. And similarly for KPK, Sindh, Balochistan, Punjab at page 18, one can see that the panelists were coming in. اب جب یہ فرسٹ کا ڈیٹ ختم ہو گئی سر, ایون یہ جو تھے ہم نے نیکسٹ پیج پہ پیج 19 پہ آپ دیکھیں کہ اکبر ایس بابر صاحب بھی جو ہیں وہ بھی آئے, اور وہ جس وقت آئے اس وقت تک نامینیشن کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا تھا. اگر آپ پیچھے کلاک دیکھیں پیج 19 پہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ٹائم ان کا گزر گیا ہوا ہے. ٹائم جو تھا وہ 3 بجے کا تھا. بٹ ان اینی کیس ہی واز الاؤڈ ان ٹو کم ان ٹو دا آفس. So he could have, if he had a panel, he could have contested it. آج تک انہوں نے اپنا پینل نہیں دیا, ابھی بھی نہیں دیا آپ کے سامنے کہ جی میرا یہ پینل ہے اور یہ میں پینل سے کنٹیسٹ کرنا چاہتا تھا اور مجھے یہ کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا. کون سا پینل سینٹر سے کرنا چاہ رہے تھے, وہ پروونس سے کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے نہ اپلیکیشن میں دیا نہ انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ان کے پاس پینل ہوتا تو وی ہیڈ نو آبجیکشن, وی وڈ سرٹنلی وی ور ریڈی کہ وہ کر لیں الیکشن, اینڈ وی وڈ ہیو ہیلڈ دا الیکشن اگر وہ آتے نامینیشن پیپر لے کے. پینل کی بات کدھر ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں سر. آئی ول ریڈ دا اس پیج پہ کانسٹیٹیوشن پیج 140 جی. Item 5, last election of chairman. And اگر آپ 5.2.2 پہ آ جائیں سر سیدھا نیکسٹ پیج پہ 5.2.2 پہ نیکسٹ پیج پہ elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings, as given in the relevant clauses. So, Your Lordship, I'm going to pass. عام ایک شخص نہیں لڑ سکتا الیکشن؟ نہیں صرف چیئرمین کے. کیوں؟ کہیں لکھا ہے یہ؟ سر پینل ہے نا جی. نہیں کہیں لکھا ہوا ہے یہ بات؟ سر وہ اس میں سنگل کو ہے ہی نہیں. I'll read the all of it. The elections for all the following offices, 5.2.1, all the following offices shall be held every 3 years in the first week of the month. Center ye, all other ye. Elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization. So elections shall be held for panel itself. It does not specify کہ individual کر سکتا ہے. پینل کہیں اس کا ایکسپلین کیا گیا ہے؟ کہاں ایکسپلین؟ نہیں سر, ہاں ایکسپلین نہیں کیا گیا. یہ 5.1.1 بھی پڑھ لیں جی. Chairman of the party shall be elected by direct secret ballot of all members on the registered database of party. So chairman is to be. یہ کدھر ہوا؟ یہ والا الیکشن کہاں ہوا ہے؟ یہ بھی ادھر ہی ہوا سر. یہ بھی نامینیشن پیپر. ادھر تو پینل کا کانسیپٹ نہیں, ادھر نہیں ہے. So there are two. نہیں تو ایک شخص نے بھی ووٹ نہیں کاسٹ کیا؟ نہیں سر, nobody came and opposed him. ان کے بھی نامینیشن پیپرز اگر آپ دیکھیں تو نامینیشن پیپرز ان کے بھی یہ جو ہیں, if your lordship turns to page 17, Yes. page 17. نہیں, دو الگ الگ باتیں نا جی. یہ بات تسلیم اگر ہم کر لیں کہ ایک ہی نامینیشن پیپر آیا فور چیئرمین جی, مگر پھر بھی ووٹ تو کاسٹ کرنا ہے. اس میں لکھا ہے the chairman of the party shall be elected by the direct secret vote of all the members. تو پھر ان کو بھی ووٹ تو کاسٹ پھر بھی کرنا ہے. بے شک ان کا مخالف کوئی نہ ہو, مگر ہو سکتا ہے ان کو ایک ووٹ بھی نہ پڑے.
تو یہ منتخب نہیں ہو سکیں گے. پھر سر وہ انکنٹیسٹڈ الیکشن ہوگا. نہیں, اس میں آپ کے اپنے آئین میں آپ جا رہے ہیں, ہم آپ کو آئین سے اپنے دور رکھنا چاہ رہے تھے. جی مگر یہ شک نمبر 5.1.1 جو ہے, جی, اس میں لکھا ہے کہ چیئرمین آف دا پارٹی بریکٹ میں لکھا ہے the leader shall be elected by direct secret ballot of the members. secret ballot. جی, ٹھیک ہے, on the registered database of party. تو ان کے لیے کچھ لوگوں نے ڈالنا چاہیے تھا نا. اگر سر کنٹیسٹ نہ ہو, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دس از نارمل کامن سینس, بٹ ان دا سینس کہ اگر آپ دیکھیے, اگر آپ الیکشن ایک شخص نے, مفروضہ کر رہا ہوں, جی, آپ اپنی پارٹی چھوڑ دیجئے, ایک شخص نے نامینیشن پیپر فائل کر دیا, ٹھیک ہے, کوئی اور شخص نے نامینیشن پیپر نہیں فائل کیا, جی, پارٹی کے ایک ممبر بھی نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا, جی, شیل بی الیکٹڈ. ووٹ تو ڈالنا ہوگا پھر بھی, کہ اچھا جی 1000 نے دے دیا, 50,000 نے دے دیا, 1 لاکھ نے دے دیا. سر ان فیکٹ میں یہ صرف کہہ رہا ہوں, اس میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کنٹیسٹ نہیں کر رہا ہے تو ان اپوزڈ الیکٹ ہو جائیں گے. وہ دین واٹس دا پرپز آف ووٹنگ؟ ووٹنگ تو ہوتی ہے کہ آئی ووٹ ٹو الیکٹ ون اور دا ٹو. نہیں, دیکھیے, ووٹنگ یہ بھی ہو سکتی ہے میں آپ کو نہیں پسند کرتا ہوں, میں ووٹ ہی نہیں ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے, مگر کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں ہے تو میرے پاس چوائس ہی نہیں ہے. اب آپ جیسے کھڑے ہو گئے, اب آپ پہ لے لیتے ہیں بات, کیونکہ آپ نے الیکشن نہیں لڑا تو آپ کی پارٹی آپ کو نہیں پسند کرتی. برا نہ مانے, آپ کی مثال صرف دے رہے ہیں. جی, جی, ٹھیک ہے. تو کیونکہ کوئی اور آپ کے خلاف ہوتا تو ہم اس کو دے سکتا تھا ووٹ, مگر کیونکہ مجھے آپ پسند نہیں ہیں تو میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا ہوں. تو آپ الیکٹ تو نہیں ہوں گے, پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے مجھے 1 لاکھ ووٹ پڑ گئے یا کیا, کیونکہ اس کا مطلب ہے ہر ممبر نے آپ میں نو کانفیڈنس ظاہر کر دی, ایک ووٹ بھی آپ نہیں سیکیور کر سکے. مطلب جنرل الیکشنز بھی ہوتا ہے نا, اس میں بھی کچھ منیمم وہ رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں I will take only خیر آگے بڑھیں, ٹھیک ہے, but I will refer to section 75 of the Election Act itself. I'll read it, your lordship doesn't have to open it, کہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ where after scrutiny of nomination papers there remains only one validly nominated candidate, the returning officer shall by public notice declare such candidate to be elected to the seat. کہ یہ لکھا ہوا ہے نا, اگر آپ بھی لکھ دیتے یہی چیز تو پھر بات صحیح تھی. اگر آپ نے فرق دکھایا, آپ نے لکھا shall be elected by the direct secret votes. آپ کو کاسٹ کرو بھائی, کوئی بھی نہ ہو, آپ مجھ میں اپنی وہ کانفیڈنس دکھائیں یا نہ دکھائیں. سپوز 1 ووٹ نہیں پڑتا, پھر آپ کو دوبارہ الیکشن کرانا ہوتا, یا سپوز 10 ووٹ پر آپ کی ممبرشپ کے 8.5, جیسے آپ کہتے ہیں 8.5 لاکھ ہیں, صرف 10 ووٹ پڑتے تو ان کا اخلاقی جواز نہیں ہوتا کہ وہ چیئرمین رہتے کہ یار آپ کو صرف 10 ووٹ پڑے 8.5 میں سے, لاکھ میں سے. تو اگر میں لڑ رہا ہوتا تو میں کہتا نہیں, کانفیڈنس نہیں ہے ممبران کا مجھ پہ, آپ دوبارہ الیکشن کروا لیے. مائی ریڈنگ آف دس کانسٹیٹیوشن ود ڈیو ریسپیکٹ از سلائٹلی ڈفرنٹ. آئی وڈ سے کہ اگر نہیں الیکشن ہوا تو he would still be elected although uncontested. تو مطلب یہ ہوا نا, پھر آپ جا رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی طرف, کہ ایک آدمی کہہ دے یار یہ پینل وہ پینل ختم. یہ دیکھیں, پھر یہ مجھے عجیب سی بات لگ رہی ہے نا, ڈائریکشن پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں پروبلی. پھر آپ دیکھیں, اب آپ کے سے تعلقات کسی کے اچھے ہیں, آپ نے ایک پینل بنا لیا, وہ جی علی ظفر صاحب بہت زبردست ہیں یہ وہ وغیرہ, آپ نے کہا یہ بھی ہے جی, الیکشن ہو گئے, گور صاحب بھی انہوں نے دوسرا بنا لیا, انہوں نے کہا ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے سارے. تو وہ جمہوریت تو نہیں ہوئی. پھر سوری برا نہ مانے, بھائی آپ بھی الیکشن دیکھیں, آپ الیکشن لڑے سینیٹ کا, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے, مگر پھر بھی آپ کو ایک نمبر آف ووٹ سیکیور کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو 1 ووٹ بھی نہ پڑے تو آپ سینیٹر تو نہیں بن سکتے تھے. ویسے ٹو بی آنیسٹ آئی واز الیکٹڈ انپوزڈ. So I actually مجھے نہیں, وہ آپ کے اتنے ووٹ ہوتے ہیں نا سینیٹر کے لیے. Sir, on the technocrat seats there were 2 seats. اچھا, ٹیکنوکریٹ کا الگ ہے, 2 لوگ تھے, میں اور ایک تارڑ صاحب. اچھا, I did not know کہ ٹیکنوکریٹ کا الگ ہے سسٹم. اس پہ انہوں نے جنرل بھی بائی الیکشن آتے ہیں. So وہ میں اگر آپ کی بات مانوں میں تو آئی ایم آلسو سوری میں آپ کا کوئی ذاتیات پہ نہیں جانا چاہ رہا تھا, میں صرف بات کو سمجھنے کے لیے وضاحت کر رہا تھا. نہیں, مگر ایک بات دیکھیں, سیکرٹری جنرل بھی ایسے آ گئے, چیئرمین بھی ایسے آ گئے, سارا
پورا بورڈ بھی ایسی آ گیا تو پھر تو الیکشن تو نہیں ہوا نا. پھر یہ سلیکشن بھی مطلب کیا سو کہیں گے سلیکشن ہو گیا کیا ہو گیا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیٹ اس لک ایٹ, آئی جسٹ وانٹ ٹو شو یو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. آپ نے بات کی ایٹ پیج 315 اگر آپ آ جائیں. تو ویسے کیوں نہیں کیا آپ نے الیکشن؟ مطلب مسئلہ کیا تھا؟ یہ تو کب سے وہ کہہ رہے ہیں کرو 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 بابا کرا دو. پہلے کیوں نہیں کیا؟ آجو بابر صاحب آپ بھی لڑ لو الیکشن, دیکھ لو آپ کتنے مقبول ہو. پہلے کیا سر جون میں, وہ پھر ختم ہو گیا. نہیں وہاں بھی یہی ان کا ایشو تھا نا کہ آپ ایکچولی نہیں کرا رہے. بھائی لاؤ بچہ چلو آپ کھڑے ہو جاؤ. بات آپ کی صحیح ہے کہ اپنے لیے آپ دیکھیں یہ مسئلے آپ نے اپنے لیے کھڑے کیے. ہو سکتا ہے اب لوگ آپ کے مخالفین اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, مطلب آئی ڈونٹ نو. پھر ذرا یہ دیکھیے انٹرسٹنگلی کہ لیٹ اس لک ایٹ دس سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس. پیج 315 پہ ذرا دیکھیے, 314 and 315 آپ یہ دیکھیں گے. اب آپ دیکھیں سر پیپر بک 2 کی بات کر رہے ہیں جی. So your lordship will see کہ they have the election commission کی ہی اپیل ہے, اس میں انہوں نے پی ایم ایل کا لکھا ہوا ہے. میاں نواز شریف پریزیڈنٹ unopposed, مریم نواز شریف سینئر وائس پریزیڈنٹ unopposed, احسن اقبال چودھری سیکرٹری جنرل unopposed, etc. The entire, they've only given 6 people, nothing else, all unopposed. And on the next page, نہیں آپ پوائنٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر unopposed political parties کا ایک انپوز یقیناً ہو سکتا ہے. اب جیسے بڑی بڑی ہستیاں ہیں پولیٹیکل پارٹی کی شاید وہ انپوز آ جائیں جی, مگر یہ میں کہہ رہا ہوں ہر ایک چھوٹا سا پوسٹ بھی انپوز آ رہا ہے. بلوچستان کا پتہ نہیں ورکرز ونگ کا ہیڈ وہ بھی انپوز آ رہا ہے. وہ 319 دیکھ لیجئے 319. اب یقیناً آپ کھڑے ہوتے شاید اب انپوز آ جاتے, مان لیتے ہم, کیونکہ بھائی چلیں آپ وابستگی ہے, آپ کام کر رہے ہیں پارٹی کا, لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بندہ صحیح ہے. سو اٹس ناٹ انیوزول. 319 دیکھیے سر آپ کی نیکسٹ. نہیں مگر دیکھیں ہم اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارے آپ کہہ رہے ہیں تو میں خیال آپ کو انٹرسٹنگلی پوائنٹ آؤٹ کر دوں. عوامی نیشنل پارٹی کا ایون ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہیو بین الیکٹڈ انپوزڈ. دیکھیں اسی لیے تو ہمیں آپ کا منشور تو بڑا اچھا لگا, مگر یہ پینل والی بات شاید مجھے میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, مگر الیکشن امپروومنٹ کی ضرورت ہے. کیونکہ ایم پی کو بھی پروبیبلی کوئی پرابلم تھا, یا تو ان کو فائن لگایا کچھ, ان کو 20,000 کا فائن لگایا جنہوں نے, اور یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ انٹرا پارٹی الیکشن, آج ہی آرڈر آیا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن اپنا بعد میں کرا لیں, سمبل آپ کو دے دیتے ہیں, ابھی فائن کر لیں. تو اٹس جسٹ کم آؤٹ. اگر آپ کا مسئلہ بہت زمانے سے چل رہا ہے جی. اچھا سر کمنگ دیکھیے, اب دیکھیں آرٹیکل 17 پارٹی فنڈنگ کی بھی بات کرتا ہے, اس میں تو سمبل کی بات نہیں مگر پیسوں کی تو بات کر لی. وہ تو ہے, وہ کل ہم سن رہے تھے, انہوں نے کہا جی آپ 2014 سے وہ ایشو پہ بھی بات کو چلنے ہی نہیں دیتے ہیں آگے. مطلب دیکھیے اب اس میں دیکھیے ذرا آپ ایک اور اس میں پہلو ہے جو کہ بہت نازک پہلو ہے. ملک کون چلاتا ہے؟ ملک وہ سیاسی پارٹی چلائے گی جو منتخب ہو جائے, ٹھیک ہے. سیاسی پارٹی تو کچھ بھی نہیں ہے نا, ایک نام ہے. آپ کل اپنی پارٹی کا نام بدل لیں تو مطلب پارٹی تو وہی رہے گی نا. تو وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ پبلک کو تو پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہاں یہ لوگ پتہ نہیں ہمارے دشمنوں سے سودا تو نہیں کر لیں گے, کوئی اور مسئلہ نہیں کھڑا کریں گے, ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, ہاں یہ میں جانا پہچانا آدمی, چلو ہم یہ. بیچ ایک دو لوگ آپس میں کبھی ہو جاتی کھچ پچ, ہر پارٹی میں ہوتی ہے ایسی. مطلب جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے. اب آپ کے دوسرے کل وہ تھے نا, ہم نے کھوسا صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں اب میں نہیں ہوں پیپلز پارٹی میں, اب میں آپ کی پارٹی میں. ٹھیک ہے وہ کوئی بات نہیں, ہوتی رہتی, مگر پارٹی جب تک کسی کو نکالے نہیں یا وہ آدمی خود چھوڑ کے نہ چلا جائے تو پھر تو اس کو آپ اپنا مانیں, چاہے بے شک آپ اس کو اچھی نظر سے نہ دیکھیں یا کچھ لوگ پارٹی میں. مگر دیکھیں ہر آدمی وہ ایک ہی بات کرے گا تو پھر بات کسی بات پہ کوئی آپ سننا نہیں پسند فرمائیں گے. اچھا میں کہتا ہوں یہ اکانومی یوں چلے, وہ سب کہیں گے جی یس سر. وہ دوسرا آئے گا کہ میں کہتا ہوں اکانومی یوں چلے, کہے گا جی یس سر.
تو پھر وہ کہ نہیں جی ایسے نہیں، شاید یہ بہتر ہے، شاید وہ بہتر ہے، ہو سکتا ہے پھر اس پہ ووٹنگ ہو جائے، نہیں ایسے کرنا چاہیے، چلو بھائی IMF سے معاہدہ کر لیں، IMF سے نہیں معاہدہ کریں بھائی، چلو ٹھیک ہے. تو جب ہمیں پبلک کو کیا پتا ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا آیا، اب آپ برا نہ مانیں کیونکہ گور صاحب ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور کل یہ منتخب ہو گئے پرائم منسٹر پاکستان، تو آپ کی پارٹی میں لوگ جانتے ہیں ان کو کیا کریں گے یاد کر کے، تو یہ باتیں کھڑی ہو جائے گی نا. تو بھائی لوگوں، اٹ مینس ڈیموکریسی از ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی. یو ریپرزینٹ می. You are not the question, that basic question which is troubling my mind is, who do you represent? ٹھیک ہے جی، یہ والی بات ہے. صحیح. آپ کا دیکھیں سر، میں تو آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ بالکل چلتا ہوں. پرسنلی these are just questions, it's not even a mindset. ہم ان سے بھی کبھی چپتے والے سوال پوچھتے ہیں، آپ سے بھی پوچھتے ہیں. I also personally believe sir کہ یہ جو principle of democracy has to start with grassroots. The tolerance principle جو ہمیں نہیں ہے سمجھ، کوئی کسی کو خلاف بات کرتا ہے تو ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے اگینسٹ ہے، you're with me or not with me. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے we need to change that. آپ کا جو اچھی ایک آپ نے ماحول پیدا کیا ہے which is the fact that you are listening to all kinds of dissensions and you move on fast with the cases. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، اچھی روایت ہے. I am arguing maybe contrary to what some of the things that your lordship feels, but your lordship is giving me the chance to speak, and your lordship is responding by an argument or an observation which I can then respond to. This is the atmosphere that we should create, so I appreciate that. No, we appreciate you. You are always come very professionally prepared, which is job of a council. I mean, I've never had in the difficult of cases also, we've seen you never lose your cool. Thank you so much ji, and same to you sir. I will pass on some just to show that we were wanting to do that election. I will pass on some document just to take your lordship through it. In fact, 6 colors were made for every panel in case we have a voting that we need to do. So just pass it along. If let's say you will see white color for the center, and you will see different colors for different provinces. And the reason was that we were ready for the election. We wanted کہ اگر کل کو الیکشن پینل آتا ہے تو ہوتے ہیں تو we would want to do it. تو یہ تو بلینک ہے، کچھ اس پہ لکھا نہیں ہے. These are the ballot papers ready. What I'm saying is کہ we were ready for the election if it needed to take place. بتاؤ آپ نے اس پہ لکھا نہیں پینل نمبر سو اینڈ سو، پینل نمبر سو اینڈ سو. وہ تو اگر یہ آتا تو وہ اسی وقت بیٹھ کے بھرتے سارے، وہ اس وقت کرتے according to the panel. یہ اگر جو یلو فار ایگزامپل ہے is one panel, one province's panel, تو وہ پھر اس پہ ٹک کرتے کہ کس پینل کو انہوں نے، اگر 2 ہوتے یا 3 ہوتے فار ایگزامپل. یہ اگر آپ یہ بھر چکے ہوتے تو پھر اس سے ظاہر ہوتا کہ آپ یہ پینلز موجود تھے اور ہو رہا تھا الیکشن. کسی نہیں پینل کوئی آیا نہیں تو پھر یہ الیکشن نہیں ہوا. یہ پینل کا مجھے کانسیپٹ سمجھائیں کیا ہے ذرا، پھر میں سمجھ نہیں پایا ابھی تک پینل. اوکے سر، پینل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ لیٹ اس اسیوم کہ میں اپنا بتائیے، آپ کا میں اپنا اسیوم کر رہا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو کنٹیسٹ این الیکشن ایز جنرل سیکرٹری آف دا پارٹی. سو میرے پاس مجبوری یہ ہے کہ مجھے ایک پورا کا پورا اپنا جو لسٹ ہے آف مائی ڈپٹی، آف مائی فائنینس، آف مائی، ٹھیک ہے سمجھ گیا. آپ نے کہا 10 لوگ یہ ہوں گے، 10 لوگ، تو دوسرا جو پینل آ گیا وہ بھی تو وہی کر رہا ہے، وہ بھی 10 لے کے آئے گا بندے. نہیں تو وہ آپ کے خلاف لڑے گا نا، لڑے گا. وہ کہاں ہوئی کنٹیسٹ؟ وہ آیا ہی نہیں کوئی. آپ نے کہا 6 پینل تھے. صرف فار ایچ فار سینٹر دیر از 1 پینل. فار ایچ پروونس بھی ایک پینل کا کانٹیسٹ ہوتا ہے الگ. سو کے پی کے کا الگ کانٹیسٹ ہوگا پینلز کا. اگر 2 آ جائیں تو وہ صرف آپ ہی کہہ رہے ہیں حسن اتفاق ہے کہ صوبوں میں اور وفاق میں کوہیژن تھی. کوہیژن نہیں، ایک سوچ تھی. ایک سوچ تھی، اس کو جو بھی آپ لفظ کہہ لیں. یس ٹھیک ہے، اوکے. سو دیٹ از دی تھنگ. اچھا، اس کے بعد سے اب آ گیا ڈیٹ.
جس دن الیکشن ہونا تھا ووٹنگ, اس دن تو پھر ووٹنگ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ایک پینل ہی تھا, بٹ نان دا لیس وینیو واز چوزن اینڈ میٹنگ ڈڈ ٹیک پلیس, اینڈ اس پہ کوئی تقریباً 500 وینیو کیوں پھر جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, پینل ہو گیا جسٹ ٹو رولز میں, ہمارے ایک رول میں تھا کیونکہ آپ پروجیکٹ کر رہے تھے کہ الیکشن ہوئے ہیں جی, یا تو آپ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے, 6 پینل ہے, 6 کے 6 الیکٹ ہو گئے, خدا حافظ جاؤ جی. پھر آپ نے ان کو زحمت کیا دی تھی سرکار کو کہ ہمیں سیکورٹی دو. بتاتا ہوں, ایکسپلین کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے لحاظ سے تو دے کوڈ ہیو ناٹ ڈن اٹ, لیکن ایک رول ان کا ہے کہ اگر آپ کا نہ بھی ہو کنٹیسٹ الیکشن, آپ پھر بھی اس دن اناؤنس کریں گے ان اوپن پبلک. سو اس کے لیے پھر ہم نے, اینڈ دیٹ رول از رول 15 ایٹ پیج 100. یہ آپ کے آئین کا رولز کا, not the constitution but the rules آف PTI. اچھا بک کہاں ہے, ہمارے پاس ہیں پیج 100 پہ, پیج 100. جو اس رول کے مطابق چونکہ لکھا ہوا ہے کہ the federal commissioner shall declare the result of the concerned panel or chairman as the case may be to be notified at the polling venue after at the notified polling venue after taking objections from the members or voters present at the venue at the notified time. یہ ایک رول 15 ہمارا تھا, تو اس کے لیے پھر ہم نے اس کو پروسیس کو جاری رکھا, اور وینیو پہ کوئی 500-550 لوگ جمع ہو گئے تھے. یہ کون سا پیج پہ آپ پڑھ رہے تھے؟ یہ پیج 100 سے. کون سے پارٹ میں؟ 101 ہوگا, پارٹ 1. ٹھیک, چلو آگے بڑھیں. جی. سو وہ پھر 2 کو یہ ہوا, 2 دسمبر 23 کو اناؤنس کر دیا. The announcement was on the media and it was reported, and if your lordship turns to page 22, your lordship will see the press statement. It was telecast live. So my submission is that yes, your lordship, you can say that this election was maybe not as advanced or as crystal the objective as it should be, but whatever it was held, and it was held in whatever way that we could possibly hold it in the circumstances, because your lordship should remember that the party is facing some problems in terms of but you were not facing problems in 2021. We are going back in time. 21 نہیں, لیکن ابھی جب یہ الیکشن جیسے ہو رہا الیکشن کرا لیتے بھئی, اگر اس وقت کووڈ بھی تھا اور پینل سسٹم تھا آپ کے پاس, تو پھر تو کووڈ راستے میں نہیں آ رہا ہے. وہ پینل ہو جاتے, اگر دیکھتے آپ الیکشن کی ضرورت ہی نہیں, آپ بھیج دیتے ایک خط ان کو, جی ہمارے 6 پینل تھے. I wish past could be undone, لیکن اب وہ پاسٹ میں میں جان تھا, میں اسی الیکشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اسی لیے ہم نے کہا ہم ان کو, اگر یہ سب مسائل آپ کے لیے ابھی کھڑے کر دیے ہوتے ہیں نا انہوں نے, تو پھر تو ہم ان کو بہت شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی آپ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مگر اگر یہ مسئلہ وہ اس وقت سے اٹھا رہے ہیں جب آپ کی حکومت خود تھی, یا تو آپ کہیں یہ دیکھیں یہ میرے خلاف تھے, ممبران میرے خلاف, وہ ایک الگ بحث چڑھ جائے گی, مگر وہ آپ کا ایلیگیشن اس وقت جا نہیں رہا ہے کہ جی, تو پھر یہ بات اسی دن سے کر رہے ہیں. میں یہی بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, مئی 2021 میں کہ جی آپ الیکشن نہیں کریں گے, آپ کا سمبل لے لیں گے. مطلب وہ کہنے کی شاید ضرورت بھی نہیں تھی, مگر انہوں نے بتا بھی دیا آپ کو نتائج کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. سو یور لارڈشپ از, انہوں نے, آپ نے کہا نہیں جو ٹائم دے, تو انہوں نے کہا چلو جی ٹائم دے دیا. انہوں نے آپ کے پریزیڈنٹ کو لکھ دیا کہ ہاں جی, اور کوئی وہ نہیں دی, پینلٹی نہیں لگائی, کچھ نہیں, بھی ٹھیک ہے. تو اگر یہ دیکھیں کبھی کبھی لوگ مسئلے خود نہیں حل کرتے ہیں, پھر وہ عدالتوں میں آ جاتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے, ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں, نہ کوئی ای سی پی اٹھاتی بات. آئی ایگری, لیکن بہرحال اسی لیے اگر آپ پرانے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں نا, ان کو تجربہ ہوتا ہے.
اب میں دیکھ رہا تھا یہ انہوں نے فائل کیا ہے ڈاکیومنٹ، پتہ نہیں احمد حسن صاحب نے، آپ نے ان کو کاپی دی ہے؟ اب یہ جو پہلا آپ کا منشور تھا، آپ یہ دیکھیں پیج 3 پہ، چیئرمین مسٹر حامد خان جی، ہاں کاپی دی. تو یہ انہوں نے یہ اس کے ممبران تھے حامد خان صاحب کے علاوہ 11. یہ آپ کا اوریجنل منشور ہے جس میں معراج محمد خان، عبد الحفیظ خان، سعید اللہ خان نیازی، محمود مرزا، فاروق، امجد میر، ڈاکٹر عارف الوی، نوابزادہ محسن علی خان، مسٹر اکبر ایس احمد، فوزیہ قصوری، خواجہ محمد جمیل، خواجہ محمد سلیم. یہ آپ کے منشور میں ان کے نام اندراج ہیں. اور پھر یہ میٹنگ بھی جو ہوئی تھی یہ ان کے دفتر میں شاید انہوں نے بنایا ہوگا کیونکہ ان کی لا فرم کا تذکرہ ہے پیج 36 پہ. تو کبھی کبھی فائدہ ہوتا ہے پرانے لوگوں کو ساتھ رکھنے کا. جی آئی ایکسپیرینس. تو وہ پھر شاید آپ نے آئین پھر بدل لیا، پہلے کچھ اور تھا. تو کم از کم یہ تو بات واضح ہو گئی کہ اکبر ایس احمد صاحب تھے بانیوں میں سے. But for the record, I have the original bound copies and original letters also. نہیں پھر وہ تو نے مان لیے تسلیم. کیا کوئی اور لیٹر ہے جو میں نے کاپی لگائی ہم نے یہ تسلیم نہیں کی ہمارے میں، اور یہ جو اوریجنل باؤنڈ کاسٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل رات کو میں نے نہیں چھاپا ہے؟ ایسے ہی we don't doubt that. نہیں تو پہلے ہی دن اگر یہ دیکھیے خان صاحب نے تو بڑی فرینکلی کہہ دیا جی ہی از فاؤنڈنگ ممبر. اب ان کو جو چھٹی کی وہ دکھا دیں ہمیں. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں ممبر نہیں رہے آپ کے، اب برڈن تو آپ پہ آ گیا نا. وہ یا تو ان کا ریزگنیشن لیٹر دکھا دیجیے ہمیں، یا ان کا دکھا دیجیے کیا ایک اخبار کی کٹنگ ہمیں نہ دکھائیے. نہیں سر وہ تو آپ نے کو دیکھا میں آپ سے کل سے کہہ رہے تھے. تو یہ کوئی غیر تو نہیں آ رہا ہے جو آپ پہ حملہ کر رہا ہے، یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں جو الیکشن تو کر لو. جی شاید یہ بننا چاہیں چیئرمین، آئی ڈونٹ نو. ویسے میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، حامد خان صاحب کا زیادہ حق ہے چیئرمین بننے کا یا گور صاحب کا؟ نہیں آپ سے نہیں پوچھوں گا خان صاحب، آپ سے نہیں پوچھوں گا. اور حامد خان صاحب مجھے آپ پتا آپ کیا کہو گے، آپ کہیں گے ان کا ہے. ہاں آفر ہوئی تھی لیکن شاید ان کا یہی اسٹینس ہو. I think صحیح کہہ رہی ہیں. اور آپ کچھ نہ کہیں. ہاں یہ ایسی اور لائٹر نوٹ، برا نہ مانے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا بفور آئی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا جی ان میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پرندوں کی طرح ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹی پار ماری اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے رہتے ہیں، مصیبت اچھے وقت میں بھی ہوتے ہیں برے وقت میں بھی ہوتے ہیں. تو پھر ان کی قدر بڑھتی ہے، عوام میں بھی بڑھتی ہے. ہر پارٹی میں ایسے ہی لوگ ہیں، ہم کسی پارٹی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. اچھا یہ ادھر آج یہاں سے ٹکٹ لے لیا، یہاں سے نہیں ملا دوسرے میں چلے گئے بھائی. تو پھر آپ کا کوئی وہ نظریہ کیا ہے، آپ کا اصول کیا رہا؟ تو نام بھی شاید رکھا ہوا ہے. نہیں وہ مطلب وہ اس قسم کے لوگوں کے لیے چلے کوئی اگر پارٹی اس میں ہو نا سرکار میں پھر چھوڑو. تو دیکھیں یہ بھی ہر پارٹی، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا ہر پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں وہ تو سب کھلی کتاب ہے. تو وہ ہر پہ بہت کچھ گزر چکا ہے. تو کچھ نہیں گزرا ہے شاید. تو پارٹیز ایسی نہیں تھیں جو بہت بڑی ہوں، فرق نہیں پڑے گا. چھوٹی پارٹیز ہوتی ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا کرتے ہیں وہ لوگ. سو یہ سیڈ ہسٹری ہے. مگر اگر سمت اگر ہم تھوڑا تھوڑا بھی صحیح کرنے لگے نا تو اچھی بات. بیسٹ تھنگ دیٹ یور لارڈشپ ڈیڈ واز یہ 8 فروری والا الیکشن کا. ابھی انشاءاللہ ایٹ لیسٹ وی آر گوئنگ دیٹ وے. یو کین ٹیک کریڈٹ فار دیٹ. نہیں I can't, but I'll continue to support it as much as I possibly can because I think that may change the course of our history. اور دیکھیں الیکشن آن اینڈ آف آل جی آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. مطلب who knows what happens tomorrow. جی I can't say if I'll be alive tomorrow. I can say inshallah. چلیں. Acha, now so basically sir coming so I have tried to یہ بات سمجھ گئے. اگلا پوائنٹ بتائیں. Now sir coming back to my original argument where I was, and I'll try and now speed up with my legal points. So sir, as I was submitting that in my humble opinion
Section 215 of the Election Act 2017 does not specifically give any jurisdiction on the Election Commission to become an election tribunal and examine the intra-party elections as if it is a trial court. Is this your position with regarding funding also or no? No, funding is different. Funding is different because under Article 17(3. नहीं, तो Election Act में तो वही provisions हैं दोनों. नहीं, 17(3 जो है sir of the election of the Constitution, वो provides कि source of fund जो है, not to the no, we are talking about jurisdiction of ECP. My jurisdiction is that when you read 17(3, do they have jurisdiction? जी, they do. Under where? How do they have jurisdiction? I'll come to that. By virtue of Article 17(3, read with Section 210. कौन फैसला यून करेगा इस बात का? ये sir 21 these 73 and 210 have been interpreted by the Supreme Court. वो अदालतों ने किया है ना, मगर उसमें लिखा कुछ नहीं है. लिखा है सर. तो वो लिखा आपको मिलेगा इलेक्शन एक्ट में मिलेगा जाकर के. नहीं लिखा है सर. Constitution में लिखा है. Every political party shall account for the source of its funds in accordance with law. To whom? 210 में. To Election Commission of Pakistan, to a court of law, to whom? Sir, ये लिखा है a political party shall, क्योंकि source of funds बना रहे हैं ना, a political party shall in such manner may be prescribed submit to the commission within 60 days from the close of a financial year. कहाँ से पढ़ रहे हो? To Section 210. नहीं, वो आप एक्ट ही से पढ़ रहे हैं ना? जी जी. तो आइन में तो इलेक्शन कमीशन के पास ये आइन में नहीं है. तो इसी तरह तो फिर आपका आर्ग्यूमेंट तो वही चलेगा इधर भी. अगर उसका भी फिर उसका भी नहीं है उसका जुरिसडिक्शन, वो भी फिर सिविल कोर्ट के पास है. लेकिन ये आप तफरीक क्यों कर रहे हैं? जी, ये तो इसलिए कर रहा हूँ सर बिकॉज ये जो है जो 210 है that comes directly not in conflict with but in expressly stated in 17(2 के आपकी source of funds है और उसमें 210 में लिखा है कि आपने एक ऑडिटेड अकाउंट. देखिए जी, या तो आपका आईनी बहस हो कि जी इंटर पार्टी इलेक्शन में कोई भी मुझे नहीं देख सकता है, वो एक अलग बहस है. वो आप मिक्सअप कर रहे हैं कि आइन क्या तकाजे हैं. हम अभी जुरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं. अगर किसी को इतराज है कि आप या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के फंड सही नहीं तो वो किस जगह दस्तक देगा? इलेक्शन कमीशन जाएगा या सिविल कोर्ट जाएगा? आपने कहा इलेक्शन कमीशन जाएगा. अगर ये बात है तो फिर यही पावर जो उनको एक कानून ने दिया है वही पावर उनको इलेक्शन मैटर्स में इलेक्शन के मुतालिक भी दिया है. तफरीक नहीं हुई है, वो वही कानून है इलेक्शन एक्ट 2017. तो एक आप उनको इख्तियार दे रहे हैं और एक इख्तियार उनसे आप हटा रहे हैं. जी, तो ये या मैं इसलिए कह रहा हूँ कह रहे हैं कि कोई भी पावर, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ 209 एंड 210 आर डिफरेंट, मच डिफरेंट. मैं इसलिए कह रहा हूँ वो 210 से तो आप अक्सर कर सकते हैं कि ये जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं जो कमीशन को सबमिट करने हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स सोर्स ऑफ फंड्स मस्ट शो. नहीं वो तो एक दो अलग चीजें, जुरिसडिक्शन की और आइन की बात है. ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं फिर. नाउ सो योर लॉर्डशिप विल सी दैट if your lordship turns to the election act itself, your lordship will see that there are various provisions in the election act where although election commission has been given jurisdiction under the constitution to examine and keep a supervision over elections, general elections, but when it comes to election disputes, specific provisions have been made in the election act that the election dispute itself will be decided by election tribunal. I refer to section 134. ये वाला लैंग्वेज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया. If your lordship turns to section 139, turn of election 139, 139, election disputes, chapter 9. So these are post-election disputes. Correct. My point that I'm trying to make is that when your lordship looks at section 141,
there are election tribunals. Detailed provisions have been made how the election tribunal can decide and discuss and determine whether there is a election dispute, void है नहीं है, क्या irregularity है, पूरा trial का process detailed दिया हुआ है. And if your lordship turns to section 1546, तो उसमें बकायदा दिया हुआ है कि क्या क्या grounds हैं in which election can be declared void. And then there is a provision under 155 to appeal to the Supreme Court. So पूरा 10A का आर्टिकल 10A का प्रोसेस डिटेल में दिया हुआ है कि not impliedly, it is very expressly said कि even general election जिसकी Election Commission of Pakistan has jurisdiction over, even those. What do you make of 2025? 202 sub 5. If an enlisted political party fails to file the documents within subsection 2 within the time stipulated in the subsection 4, the commission shall cancel the entitlement of the political party after affording an opportunity of being heard to that political party. उनके पास इतना इख्तियार है वो आपको झड़ से निकाल के भी बाहर फेंक सकते हैं. सर ये वो जैसे उन्होंने किया है, अभी किया है उन्होंने, वो जो मुशर्रफ साहब ने पार्टी बनाई थी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग या क्या, वो तो उन्होंने झड़ से निकाल के फेंक दिया उसको. वो सर 202 जो है ना सेक्शन, वो एक्चुअली टॉक्स अबाउट इनलिस्टमेंट, यानी कि इट इज बिफोर, इट इज नॉट अ पार्टी इन एग्जिस्टेंस. नहीं, इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी तो सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, फेल्स टू फाइल डॉक्यूमेंट्स, बट अंडर सबसेक्शन 2 ना सर, 2 दे पढ़ लेते हैं ना, वो 201, 209, 210 का वहां तस्करा आ रहा है. नहीं 2 पढ़ लेते हैं सर. The 2 है कि 202 is entitled enlistment of political parties. And it talks about a political party, one parta formed after commencement of this act shall within 30 days of its formation apply to the commission for enlistment of the political party. And 2 says the application for enlistment shall be accompanied by a copy of so and so. So 5 talks about this section 2. नहीं जी, देखिए वो तो है, वो तो उसको enlist ही ना करे. फिर क्या अभी तक आपने पूरे नहीं किए अपने रिक्वायरमेंट, कह रहे कैंसिल द एनलिस्टमेंट जी का मतलब सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है. बट वो तो अगर देखें आप कल दरखास्त देते मुझे पॉलिटिकल पार्टी बना दो, उनके पता नहीं 50 रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो आप पूरा नहीं करेंगे, वो आपको देंगे नहीं, मानेंगे नहीं पॉलिटिकल पार्टी. सर अगर मैं ये मान लीजिए अगर हम इस पे जाए ना सिर्फ 17 को मद्देनजर रख के जी, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी कहे कल को एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन रही हो जी, वो कहे कि जी मैं नहीं चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन के पास, मैं इलेक्शन डायरेक्ट लड़ता हूँ बगैर एज अ पार्टी. अब ये कहीं नहीं लिखा आईन में कि वो जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, पार्टी बनेगी, फिर वो लड़ सकेगा. ये लिखा है किस जगह? ये इसी में सब 200 में. यही तो मैं कह रहा हूँ स्टैट्यूट में लिखा है जी, आईन में नहीं. आईन में नहीं लिखा जी. तो वो कल को कोई कहे पता नहीं जो भी पार्टी बनाना चाहे. ये चैलेंज हुआ था सर बेनजीर भुट्टो केस में कि आपने क्यों हमसे रजिस्टर क्यों करा रहे हैं, ये बकायदा चैलेंज हुआ था. ये जो आप बात कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी में कोई इशू नहीं, एज लॉन्ग एज यू डोंट पुट रिस्ट्रिक्शंस इन द रजिस्ट्रेशन. करेक्ट, ये था. हाँ ये बात सही है. मतलब जैसे कि अब लाइसेंस भी है, कोई कहे मैं गाड़ी चलाने देता हूँ, मैं आपसे बेहतर गाड़ी चला सकता हूँ, मैं लाइसेंस नहीं लूंगा. हो सकता है उसकी बात भी सही हो, क्यों बेहतर चलाता है गाड़ी, मगर उसको फिर भी लाइसेंस एक कागज का टुकड़ा चाहिए. अब उसको इनकार अगर वो कहे जी मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद है, मैं नहीं सीखता हूँ, वो फेल कर दे टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट, वो अलग बात है. तो देखें वो ये हर जगह दुनिया में ऐसे ही हो रहा है जी. तो ये उस हद तक तो बिल्कुल ठीक है ना. 202 अगर आप देखें ये 5 जो हम पढ़े, एक मैं यही बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं एक चीज का इख्तियार है, दूसरी चीज का नहीं है. 202 कह रहा है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को निकाल बाहर फेंक सकती है जी, लेकिन ओनली फॉर 209 से, और उसकी अपील आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट. अगला प्रोविजन पढ़िए जी, उसकी आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट. ठीक है सर. तो अगर ये करते हैं हमसे कि ये करें, जैसे किया अगले दिन, अब कल की बात है, वो अवामी क्या नाम है, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML वालों उनको उन्होंने उठा बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया, वजूद ही खत्म कर दिया. उन्होंने सर्टिफिकेट ही नहीं दिया. नहीं सर्टिफिकेट की बात नहीं, पूरा उसका आपका वजूद नहीं खत्म किया जी. आपका सर मेरा मैं वही दिखाऊंगा भी आपको, आपने इलेक्शन क्यों नहीं करा. मैं भी वही दिखाऊंगा कि बाय टेकिंग अवे द सिंबल दे हैव एक्चुअली मेड मी डिसफंक्शनल.
They've actually made me dysfunctional. I'll show you how. It may be. So they can't do indirectly. But then they will say not because of us, as a consequence of your own actions. Law doesn't allow them inactions. to. Law allow नहीं करता. Law कहता है सर्टिफिकेट दे दिया तो आपको फिर हम ठीक है आपको हम यू आर एलिजिबल. सर्टिफिकेट वाला आर्गुमेंट मुझे कोई खास पसंद नहीं है. जब मखदूम साहब भी कर रहे थे और आप भी कर रहे हैं, मुझे दोनों की बात कुछ मज़न नहीं नजर आ रहा है. राइट. So now I was just I'm referring to. ये ऐसी बात है कि जी वो लॉ वकालत की नहीं, वकालत नहीं की, मगर मैं एक सर्टिफिकेट छाप दिया है. या ऐसी बात है, वो हमारे जानने वाले आपके भी होंगे, डिग्री होती है भाई, नहीं फर्क होता है. आपको जानना होता है, कॉलेज हासिल करना होती है, कागज का टुकड़ा तो नहीं होगा ना. तो वो बस देखिए, वो भी टेक्निकल चल रहे थे, हम आपको भी टेक्निकल पे नहीं जाना चाह रहे जी. टेक्निकल में आप फिर ज्यादा फंसेंगे. अवॉइड इट. आई थिंक सो. I'm avoiding it, sir. That's why I'm only being very legal. So basically, sir, all I'm trying to say is कि 154 में, for example, clearly लिखा हुआ है कि 154 section 154, 156. All these are sections which actually give jurisdiction to an election tribunal. इस किस्म का section कम से कम in the articles that we have read 208. Your point is taken. It is not been specifically provided. They are saying it is. ठीक है. Whether it's specifically provided, impliedly provided, चलें हम बात समझ गए आपकी. Now, sir, having said that, I would like to come to my second ground, which is कि under Article 17, the symbol, इसकी दो parts है. Symbol cannot be taken away. Express unless it is in the interest of Pakistan's sovereignty or integrity, as Article 17(2) says. Symbol has nothing to do with sovereignty, integrity. वो तो फिर political party जाती है. जी. So my submission is, Your Lordship, that a political party, the moment the symbol is taken away from it, it becomes dysfunctional. And why do I say that? Your Lordship can turn to section 104 first. Section 104 of the Election Act says that a party list for reserved seats. So a political party, only a political party that has a symbol can apply for reserved seats. Now the total number of reserved seats is 227 in Pakistan, sir. So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get them. कल आप इसको चैलेंज कर लीजिएगा, हम देख लेंगे जी. नहीं, कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए जी. अब ये आपकी बात मैंने जरा अब्जॉर्ब कर रहा हूँ जी, because I've never heard this argument before. हो सकता है कल आप इसको चैलेंज कर लें, मगर वो हमारे सामने बात नहीं है. आप ये कह सकते हैं कि हम अब मुंतखब हो गए और हमारे ख्वातीन इलेक्शन लड़ना चाहें और आपको कोई अगर रोके तो फिर आप अगर अदालतों को दस्तक देंगे तो हम वो पॉइंट कंसिडर करेंगे. मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा. पहली बात मैंने बिल्कुल ये सोचा ही नहीं है. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. नहीं, हो सकता है आपकी बात में वजन भी हो, मगर मैं उधर अभी जाऊंगा भी नहीं. आप ना जाइए. लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर होता ये है प्रोसेस के जब आपको सिंबल, जैसे आज दिन है सिंबल लेने का, तो अगर आपको सिंबल मिलेगा उसके साथ ही आपने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट देनी होती है ऑफ मेंबर्स, जो आप कहते हैं कि अगर मेरी इतना मैं जीत गया पोर्शन, दे दीजिए आप लिस्ट. नहीं, वो वी कांट. They won't take it. नहीं, दे के ट्राई तो करें ना. नहीं, लॉ कहता है कि नहीं कर सकते सर. आप दें, फिर वो देखें क्या करते हैं, उसको आप चैलेंज करें. अब हम आपको वकालत नहीं कर रहे हैं आपकी. ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये निकल जाता है in effect in my reading of the law. नहीं, you can say this is whatever in your opinion ultra vires the constitution. See, submit it and see what they do with it. It is not ultra vires the constitution. देखिए, वो बात अभी तक mature नहीं हुई है. वो बात होगी mature on 8th of February when the election results are given. Sir, as an abundant precaution, you may want to file it
اس پہ objection لگا دیں. میں I'm just referring to a law کہ میرے مطابق یہ میرا نکل جاتا ہے. دوسری چیز سر, each one of your candidates. Find a solution with the, if you give the solution now, that means we are deciding the issue. جی. But you can cover your bases by doing something to protect yourself. جی. دوسری چیز سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ آپ کے جتنے you can't field a candidate. Why? Because a candidate has to come under either your symbol or he is independent under any symbol. This is section 104. اگر آپ یعنی just to understand the scheme of things کہ what is a common symbol? Common symbol means your lordship. نہیں, کیا مطلب آپ الیکشن لڑ نہیں سکتے ہیں؟ پارٹی نہیں لڑ سکتی. یہ کہاں سے آپ کو مل رہی بات؟ سر یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ سیکشن 67(3) دیکھیں, that is why I'm saying this is a huge. نہیں, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. جی. سیکشن 67(3) نہیں, اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا مجھے سمبل نہیں چاہیے, میرا نام ہی کافی ہے, تو الیکشن نہیں لڑ سکتی ہے؟ نہیں, الیکشن نہیں لڑ سکتی. کیوں؟ Sir, because a political party can only field candidates under a symbol. یہ آپ اپنے لیے مسئلے کیوں کھڑے کر رہے ہیں یا ان کو آئیڈیاز کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں, یہ پتہ ہے ان کو سر. This is why this is happening. They are fully aware of how to keep a political party out of the political arena. پوچھ لیتے ہیں مخدوم صاحب سے. آپ کے کینڈیڈیٹس کو سمبل کیا دیں گے پھر؟ وہ کچھ نہیں دیں گے سر. کوئی چھڑی ہوگا, کوئی جھاڑو ہوگا, کوئی فٹ بال ہوگا. وہ آپ کی مرضی, جو لینا چاہیے یا نہ لینا چاہیے, آپ کو مجھے جلدی چاہیے. نہیں سر, اگر دے دیں گے کینڈیڈیٹ تو میں مخدوم صاحب کو بلائیں. اس پہ کیا آپ کی رائے ہے؟ Are you following this? I'm not. Is that correct? They're saying we can't contest elections. My lord, there is. Are you stopping them from contesting elections? Not that. The only order passed, which was the order challenged before the Peshawar High Court, was with regard. Simple statement دیجیے. Are you stopping them from contesting elections? My lord, these are not my instructions. No, sir. I can check them again, but these are They can contest elections. They can contest elections. The only thing which is being denied is the symbol. نہیں, ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں. If PTI can field candidates under their symbol, نہیں, سمبل تو انہوں نے وہ الگ بات ہے, مگر کہہ رہے ہیں آپ کو الیکشنز ہم نہیں روک رہے ہیں, ہم لڑیں الیکشن. how will the party fight the election? In the air تو نہیں ہو سکتا نا سر. کیا؟ We can't fight election in the air نا سر. الیکشن ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہوگا وہ کیا اپنے چیئرمین کی اسٹیٹمنٹ ہے کئی دفعہ یہ پریس میں کہ کوئی بھی سمبل کوئی دے دیں سمبل سے چلے, یہ بھی صحیح ہے. I am dealing with that also. ایک سیکنڈ, یہ پہلی بات, آپ کل الیکشن لڑنا چاہیں, سب جانتے ہیں آپ کس پارٹی سے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. میں لڑ سکتا ہوں سر, بٹ I can't fight as PTI candidate. I can't fight with PTI candidate. I'll fight with my own independent candidate. I may be member of a party, but I will be fighting and contesting as an independent candidate. I will not be PTI candidate. Okay, یہ دیکھیں, these issues are you raising before us which have not been determined. So this is the effect of this symbol. اسی لیے تو میں ریکویسٹ اگر تو یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ I am willing, I can contest under one symbol, any symbol. I am willing to withdraw this petition. They have given the statement that you can contest elections. How? Where is he saying that? نہیں, الیکشن لڑ سکتے ہیں, آپ الیکشن لڑیں. میں لڑ سکتا ہوں بٹ ناٹ PTI. یہی تو مسئلہ چل رہا ہے نا. Who is PTI? PTI is a political party. PTI is an inanimate object. Right. It is an entity. Suppose جی کل 10 کوئی اور پولیٹیکل پارٹی والے جا کے قبضہ کر لیں PTI پہ, وہ بن جائیں گے PTI. اصلی بات یہ ہے کیا اس کا وجود. سر میں یہ سوال ہمارے سامنے PTI جو بھی ہے ایکس پارٹی کر لیں آپ. لیٹس ٹاک اباؤٹ ایبسٹریکٹ لا. ایکس پارٹی, کسی نے جا کے قبضہ کر لیا اس پارٹی پہ, ایکس پارٹی جو بھی ہے, ایکس پارٹی wants to contest election as a party. So it cannot field a candidate unless it has a symbol. Otherwise, the candidate may belong. یہ ساری مفروضوں پہ ہم جا رہے ہیں. نہیں سر, نہیں, الیکشن آپ کے نامینیشن پیپر جس کے ایکسپٹ ہوگا الیکشن لڑ سکتا ہے. سر بٹ انڈر واٹ? As independent نا سر.
نیچرلی ہاں جی وہی ہے سارا. بٹ ڈزنٹ مین اگر وہ پارٹی چھوڑ دے تو الگ ہے. دیکھیں نا اب وہ پارٹی چھوڑ دے یا اس کے ساتھ وابستگی آپ کا شاید اس پہ کنٹرول ختم ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ میرے پارٹی ڈسپلن کے تحت نہیں آئے گا, جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا برابر میں کیا ہوا. دیکھیے آپ نے جو پارٹی ہیڈ کو ختم کیا ادھر, جی اب اپنا زمانہ بھی یاد تھوڑا کر لیں. جی ایک پارٹی تھی, پارٹی ہیڈ گیا, آپ نے سیکیور کر لی کوئی چیز, جی اور اگلے دن وہ صاحب کیسا ریزولوشن لیا ہے, جی کیونکہ وہ کسی ڈسپلن کے تابع نہیں تھے. جی اس کا دیکھا آپ نے, مگر آپ اس کے بعد نہیں بات کرتے ہیں ان کے متعلق باتیں. ٹھیک ہے, یہ ابھی آپ اس کو اپنے لیے مسائل کیوں کھڑے کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو بات ہے ہم اس کا تعین کریں. This is the crux of the matter. The crux of the matter is that if the symbol has been taken, the party is dysfunctional. The party cannot fight the election. That's what the law says. سمجھ نہیں آ رہا ہے. I don't know. سر ہوگا یہ کہ لیٹ اس جائے گا کینڈیڈیٹ جائے گا کہ میں اس پارٹی کا ہوں, سب کو پتا ہوگا. نہیں پتا نہیں ہوگا, سب کو پتا ہوگا. وہ تو آئے گا ایک کینڈیڈیٹ آئے گا, لیٹ اس ایم این اے آئے گا ایک چھڑی پہ, اس کے پاس سمبل انڈیپینڈنٹ چھڑی کا ہوگا. جی آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں, Supreme Court doesn't like to give opinions on matters when nobody has decided the issue. Election Commission has not said that. High Court have not said that. So if we are going to, we can't say these things. ہر کینڈیڈیٹ کو ایک علیحدہ قسم کا سمبل ملے گا. جی علیحدہ ملے گا. اچھا اب علیحدہ ملے گا تو لیٹ سے کہ ایم این اے ہے, اس کے پاس چھڑی ہے, اس کے نیچے پیپل. یہ we are going on speculative. This is what it is. It is not. It is a fact. 67-3 آپ پوچھ لیجئے ان سے, الیکشن کمیشن کے بندے کو بلا لیں. مگر یہ باتیں آپ نے کہاں کی ہیں؟ یہ امپیون ججمنٹ میں اس کا کچھ تذکرہ نہیں ہے. امپیون ججمنٹ میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں. لیکن میری پارٹی میں تو ہے نا. نہیں کہاں سے ہم یہ لے رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں باتیں. We are then expanding the law. I'm arguing on one point. I'm just saying میرا آرگومنٹ سن لیجئے. میرا آرگومنٹ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ جی سب کچھ اچھا سوری Sir, actually they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he may have کمپیوٹر بھی اٹھا رہے, ڈاکومنٹس بھی اٹھا لے, چار ڈالے کلے چلے گئے. ابھی میرے پاس خبر آئی ہے میرے بھتیجے کو مارا ہے, بیٹے کو مارا ہے. دیکھیے نا, so he may have to go. I will continue. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. So section 67(3) کے تحت my submission is that the candidate becomes independent. یہ دوسری پوائنٹ ہو گیا. تیسرا پوائنٹ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ your lordship remembers article 63A, capital A, جس میں جو آپ نے through out the history of your lordships. چودھری صاحب, nothing like this should happen if it is happening. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں, So your lordship will see that 63A capital A, جس کو آپ ہماری سپریم کورٹ بڑے عرصے سے کہہ رہی ہے کہ this is the bane of corruption in politics, کہ لوگ ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں. وہ ڈیفیکشن کلوز جو ہے 63A, جس پہ لوگ ڈیفیکٹ کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ جو ڈفرنس ہے بٹوین انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, آپ ہی نے تو ختم کرایا ہے. اس کو مضبوط کیا سر. نہیں, ختم کرا دیا, ختم ہو گیا تھا. نہیں, آپ نے تو, آپ ہی کی پوزیشن تھی. میری آرگومنٹ تو اس سے اسٹرانگ ہوا ہے سر. نو, آپ ہی نے تو یہ چیز ختم کی. جب سینیٹ کے الیکشن ہو رہے تھے کس نے ختم کر دیا پارٹی ایڈ کا کانسیپٹ؟ آپ ہی کی تو پٹیشن پہ ہوا ہے. سر میری پٹیشن تو یہ تھی, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آج اس طرف کروں گا کل اس طرف چلوں گا. نہیں, میری پٹیشن تو یہ تھی سر کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے. آپ اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, میں الیکشن, سینیٹ کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. وہ جو ایک پارٹی سے منسلک لگتے وہ کہاں چلے گئے, وہ کس کے کہنے پہ ہوا؟ آپ کی پٹیشن تھی. نکالیں وہ کیس, وہ آپ ہی دیکھیں, وہ آپ کے خلاف جائے گی بات. آپ ہی کے کیس پہ ہوا ہے سب کچھ. تو وہ جو لارڈشپ از ریفرنگ ٹو وچ کیس وہی ہوگا. میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا مگر وہ ٹھیک ہے, بٹ
میرا پوائنٹ یہ سر کہ what I'm trying to say here is کہ symbol جو ہے is something that if you take that away, my submission is کہ party dysfunctional ہو جاتی ہے, party cannot contest the election. یہ میں کہہ رہا ہوں. ادھر آئیں. And اس پہ سر I now will come to that case جس کی میں بات کر رہا تھا 5089 سپریم کورٹ. نہیں آپ کو دیا. I understand. آپ نکالیے کیس, ان کو تو نہیں دینے کو کہا ہے. جی میری کتابیں کدھر؟ جی Your Lordship will see کہ جس طرح میں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کا آرٹیکل 17(2) تو کہتا ہے سمپل اسٹریٹ فارورڈ کے رائٹ ٹو فارم اے پولیٹیکل پارٹی, لیکن دیر آر نمبر آف penumbra rights that are attached with it. Penumbra rights have been developed robustly by our courts. اور جو پہلا کیس اس پہ تھا, Your Lordship will note, was Maudud's case. Your Lordship was referring to history. So the first case on this was Maulana Maudud's case. And Your Lordship will see PLD 1964 Supreme Court 673. اس کے اندر پہلی بار 673 اس میں پہلی بار کہا کہ آرٹیکل 17 کی جو فارمیشن ہے does not just mean form a political party but function and operate as a political party. That is also a fundamental right, to function and operate as a political party. Now Your Lordship will see that اس کے جو ریلیونٹ پیجز ہیں, Your Lordship can turn to page 734, or Your Lordship can just note for the time being page 734 and 778. This started the concept of freedom of association and the importance of a political party. اس کے بعد Your Lordship ہوا یہ کہ came along a bad time for our country and political parties, as Your Lordship had pointed out, were being suppressed. تو پھر Supreme Court stepped in the case of PLD 1988 Supreme Court 416. PLD 88 Supreme Court 416 میں for the purpose of formation of the political party restrictions لگا دی, اور ساتھ یہ بھی کہا سر کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں, ایک اور بھی لا آیا سر, this is very interesting. I will read from these judgments, but I'm just summarizing that. کہ انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ audited accounts, ECP can vet them of a political party. تو بےنظیر بھٹو شاہد شی challenged this as a political party, these provisions. And the Supreme Court in PLD 88 Supreme Court 416, which I will read from various paragraphs, basically said کہ یہ ای سی پی کو جب آپ ایک پارٹی کو رول دے دیتے ہیں کہ اس کو وہ فنڈز بھی دیکھ سکے, آڈٹ اکاؤنٹس دیکھ سکے, تو آپ پھر یہ آرٹیکل 17(2) کی وائلیشن کر رہے ہیں. وی ول ناٹ الاؤ دیٹ. دس از PLD 88 Supreme Court 416. اس کے امیجیٹلی بعد پھر قانون آ گیا سر 88 سپریم کورٹ کے بعد, اور اس قانون میں انہوں نے یہ کہا, اینڈ دس از نون ایز دا سمبلز کیس, انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ٹھیک ہے پارٹی کین کنٹیسٹ تھرو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس, پارٹی کین کنٹیسٹ, لیکن جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو انڈیویجول سمبل ملے گا, بعد میں وہ پارٹی جوائن کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے, بٹ اس کو انڈیپینڈنٹ کرے گا. اب یہ 88
उसको भी चैलेंज किया बेनजीर भुट्टो ने जी. And that is 89 Supreme Court, which I want to read from first. PLD 89 Supreme Court 66. इस वक्त जो लॉ ऑफ लैंड है वो तो आपका इलेक्शन एक्ट है ना 2017, तो उसके जो प्रोविजंस हैं जी वो तो उससे अफेक्ट नहीं हो रहा है इन जजमेंट से, वो तो ऑलरेडी लॉ ऑफ लैंड है ना. इलेक्शंस एक्ट 2017 के जो प्रोविजंस हैं जी जी वो तो प्रिवेल करेंगे ना इसमें. नहीं, पुराने जजमेंट्स तो अपनी जगह हैं, मगर जो न्यू लॉ है दैट इज इन फील्ड, उसके जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में केस चलेगा ना. जी जी मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ. मैं तो अभी आपको आप 89 क्या बताना चाह रहे हैं इसमें से? 89 में से सुप्रीम कोर्ट 66. हाँ, इफ योर लॉर्डशिप look at this case, so I would like to start reading this at page 66. Your lordship has that? हाँ, थोड़ा सा स्पीड कर लें जी. स्लो डाउन हो गया जी. Your lordship can turn to page 69, last portion. Three judgments were relied, then turn to page 70. In the first case, page 70, first paragraph. In the first case, he pointedly referred to the observation of the court that owing to the inability of a vast majority of voters to read or mark a ballot, a system of allotment of symbols has to be employed. And further, we know this. Why are you telling us this? Why are you telling us this? I'm telling your lordship, I'm submitting before your lordship this argument that under the law, under the Article 17(3), symbol is part of a fundamental right. And to take it away, you can only do so without violating it. सिंबल आपका टेक अवे नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन. कमीशन आपको सिर्फ कह रहा था कि इलेक्शन कर लें प्लीज. अगर आप नहीं करेंगे तो उसका नतीजा यह निकलेगा. आपने कहा इलेक्शन तो छोड़ो, सिंबल की जंग कर लेते हैं. मगर उनका इतराज आपके सिंबल पे बिल्कुल नहीं है. वो ना आपका सिंबल लेना चाह रहे थे, वो सिर्फ कह रहे थे कि भाई इलेक्शन करवा लीजिए अपनी पार्टी में, वक्त गुजर गया है बस. वो ये नहीं कह रहे थे कि हम आपका सिंबल ले रहे हैं, कि हम आपको सिंबल देंगे नहीं. मेरी ये आर्गुमेंट, मगर उनका तो जहां से बात सारी शुरू हो रही है वो बार बार आपको कह रहे हैं भाई इलेक्शन हो गया, वक्त हो गया, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें. मैं ये कह रहा हूं अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सिंबल ले लेंगे. आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा मगर सिंबल बरकरार रखो. मैं ये कह रहा हूं सर कि ये जो एक्सट्रीम स्टेप है सिंबल लेने वाली, जो इन्होंने लेने की कोशिश की है, कानून इसकी इजाजत इसलिए नहीं देता. करा रहे हैं ये कराया सर, कराया उन्होंने. मैं दिखाया. देखिए उनकी जो एंजाइटी थी इलेक्शन, वो कह रहे थे भाई इलेक्शन करा लें, खत्म. सर वो तो देखें, अब आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त से आपके खिलाफ पड़े हुए हैं. ये मैंने इलेक्शन कराया, वो नहीं मान रहे. किधर उस इलेक्शन कराया आपने? वो आपको I showed the documents to your lordship कि this is what I have. पहला वाला जो किस तारीख का मई जो मैं कर रहे थे, अपनी गवर्नमेंट थी, वो कब आया था लेटर? वो मई में. सर वो तो उन्होंने उसको कलदम करार दे दिया. नहीं आप बात नहीं समझ रहे ना. वो उसी की कड़ी चल रही है अभी तक. कड़ी नहीं, अभी तो इस वक्त वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट इलेक्शन जिसके ऊपर उन्होंने वायलेशन का सिंबल दिया. अब तो वो कहेंगे ना अब तो हमने सर पकड़ लिया. सर बट सर पकड़ने के लिए भी दे नीड द लॉ. अब जब ये जो रिस्ट्रिक्शन है सिंबल वाली, देखें फिर आप बहस कीजिए कि हम इलेक्शन ना कराएं या करें, हमारी मर्जी, आप मत हमें इंटरफेयर करो. फिर भी हमने इलेक्शन सिंबल के इख्तियार है. मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिंबल इज पार्ट ऑफ माय फंडामेंटल राइट. इट cannot be taken away through an implied. देखिए कल भी वो मखदूम साहब की हमें बात ये हम लोग सवाल उनसे कर रहे थे कि जी एक दफा इलेक्शन हो गया फिर बाकी चीजें फॉरेन प्लेस करती हैं, वो सर्टिफिकेट दिया नहीं दिया, देर से दिया वगैरह, सिंबल, ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको ऑटोमेटिक. दिखा दिया आप. मगर बुनियादी बात पे आप चले जाएं, इलेक्शन वाली बात. इलेक्शन हो गया सर, वो मैंने आपको दिखा दिया. उसमें इरेगुलरिटी थी कि नहीं वो डिबेटेबल है. उसको अगर हम इलेक्शन हो गया की बात आप कर रहे हैं, डिबेटेबल यही तो इलेक्शन मैंने करा दिया. नाउ क्वेश्चन इज, नहीं देखिए इस पे हमारी दो राय नहीं है. वी एग्री विद दिस
judgments, ہم جانتے ہیں judgments. But sir, these are important. Why this is important is to understand the law, the scheme of the law. Can a law provide کہ آپ symbol لے لیں? Can it be interpreted in that way? کیونکہ آپ ایک سینیریو دیکھیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ چلیں اس کے 2 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ ووٹرز اور سپورٹرز ہیں. اب ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے نامینیشن فارم نہیں ملے, اور اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پوری پولیٹیکل پارٹی کو میں سمبل سے ہٹا دیتا ہوں, اس کو الیکشن ہی لڑنے دیتا. تو ان ایفیکٹ امپیکٹ کس پہ ہو رہا ہے؟ وہ 9 کروڑ لوگوں پہ, کیونکہ وہ 9 کروڑ لوگ جو ووٹ کرنا چاہتے ہیں. یہی آرگومنٹ کو الٹا کر سکتے ہیں. وہ یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ جی مجھے بھی نہیں ملا, 13 لوگوں کو بھی نہیں ملا, ایک نامینیشن پیپر دکھا دیں, ایک 50,000 کی جو فیس ہے وہ دکھا دی جمع ہوئی, یہ الیکشن بوگس الیکشن تھا, الیکشن ہوا ہی نہیں, اور اس کے نتیجے میں چند لوگوں نے 9 کروڑ لوگوں پہ قبضہ کر لیا. وہ یہ آرگومنٹ تو میری بحث نہیں ہے نا, آئینی قانونی باتیں کریں. آرٹیکل 17 تو یہ تو وہ بھی کریں گے بات, یہ آپ بھی کریں گے. ہاں میری آرگومنٹ از آن آرٹیکل 17 سر. جی میری سبمیشن یہ ہے, سمجھ گئے آپ کی بات. کوئی نیا پوائنٹ بتائیں نا اگلا. So یہ point ہم سمجھ گئے. We've taken it on board. You've relied upon Benazir Bhutto case. It deals with this matter comprehensively. Correct. And اس میں خالی 2-3 چیزیں پڑھنے والی ہیں سر, کہ political parties get their store by their reserved symbols, probably because the symbol gets identified with the party and it helps it in maintaining election appeals and propaganda. And the importance of the symbols to our system of elections needs no exaggeration. Symbols are its very soul. And without them, the exercise of franchise by the majority of our citizens would be impossible. The question before us would be, who is depriving a political party of its soul? PCP. Their case is you, not their case may be me. ان کو enmity میرے ساتھ اگر ہے, they are actually defranchising. آپ خود الیکشن نہیں کرا رہے ہو, پھر آپ الیکشن سمبل کیسے مانگ رہے ہو؟ ابھی ریسنٹلی آپ نے بڑی ایک خوبصورت ججمنٹ دی. A few days ago, I was reading a short order that your lordships passed. آپ نے کہا کہ ایک سنگل بندے کا کنٹیسٹ کرنے کا الیکشن کا جو رائٹ ہے, سنگل مین, اس کی رائٹ کی ناٹ بی ٹیکن اوے. اینڈ آرٹیکل 62(1)(f) آپ نے کہا کہ وہ 62(1)(f) جو ہے وہ آرٹیکل 17 کے خلاف. ہم اس طرح کریں گے, اس کو انٹرپریٹ اس طرح کریں گے کہ اٹ از نان ایکسیکیوٹری. Now that's a very positive. میرا ججمنٹ نہیں ہو سکتا جس میں میں نے نان ایسٹ استعمال کیا ہو. نہیں, نان ایسٹ نہیں سر, نان ایکسیکیوٹری. It cannot be executed. میرا ججمنٹ تھا. ابھی آپ نے جو 62(1)(f) کا دیا, شارٹ آرڈر کی بات, اس کی جسٹ جو آپ نے, اچھا وہ والا 62(1)(f). اوکے ٹھیک ہے جی. ابھی اس کے وہ ججمنٹ تو نہیں آیا. ہاں, شارٹ آرڈر کی بات. اوکے میں سمجھا کوئی اور ججمنٹ. جی, تو وہ اس میں I mean that's an inspiring principle. ایک بندے کے لیے بھی تو یہاں تو سر پوری کی پوری 9 کروڑ 10 کروڑ لوگوں کو ڈی فرینچائز کر رہا ہے الیکشن کمیشن, جسٹ بیکاز دے ڈس لائک مے بی PTI or just because they want to keep. You've withdrawn the allegation. Okay, I withdraw it. If you want to bring it back on the table, tell us. I withdraw that. Now sir, so basically it is the soul of a political party, and yahan likha hai ki without this it cannot function. So in effect what is happening here, your lordship, is the Supreme Court of Pakistan نے کہا کہ keeping in view this situation, آپ کا جو یہ ہے لا کا لا جس میں آپ سمبل ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دے رہے, یہ لا ہی انویلڈ ہے. You have to give the symbol. اور اسی لیے میں کہتا ہوں سر کہ کائنڈلی انٹرپریٹ سیکشنز 209, 215, 208 in a manner that is in consonance with this principle of Article 17. Sir, please, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فنڈامنٹل رائٹ کو بچانا ہے. اگر آپ الیکشن کمیشن کو آج اتنی ڈیٹیل دے دیں گے کہ وہ کسی کی اپوائنٹمنٹ چیلنج کر کے ایک پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھ سکتی ہے بائی ٹیکنگ اوے دا سمبل, تو دیٹ انٹرپریٹیشن would be, I think, too serious and not proportional to the issue.
it would be disproportionate to the penalty that is being visited, and that is why my interpretation of 215 is کہ یہ political party اجازت الیکشن کمیشن کو اجازت نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اتنی ڈیٹیل میں چلی جائے کہ اس کی اپوائنٹمنٹس پچھلے 10 سال کی دیکھ کے فیصلہ کرے کہ یہ الیکشن درست نہیں ہوا. یس میں امیجن کرتا ہوں بڑی بات کہ ایک پولیٹیکل پارٹی آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہی, آپ کو آڈیٹڈ اکاؤنٹس نہیں دے رہی, تو آپ اس کو ڈی لسٹ کر دیں. Virtually, sir, my submission is that virtually I am made, I am dissolved. I am virtually dissolved. I can't participate in this election. وہ جو آپ کا جو میں کیس کا تذکرہ کر رہا تھا, پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ 366. جی سر. You wanted and you got from this court through short order where you were well represented, and someone else suffered as a consequence of which the very concept of party head was removed. Detailed reasons follow in PRD 2018 Supreme Court page 370. Then you were very much against, for the very concept, and as a consequence of it you managed to get certain results which you did not have. ابھی ہمیں باتیں کرنا نہیں چاہیے, مگر آپ دیکھیں یہ اصول جو ہوتے ہیں نا, سم ٹائمز یہ آپ کو تنگ کرتے ہیں جب آپ پاور میں ہوتے ہیں. اس وقت نظر انداز مت کیا کریں. اس وقت آپ نے نظر انداز کیا, you secured a benefit, you got your man in the chairman's seat. ٹھیک ہے, I don't know if he's standing with you or not, I don't know. You are a member of that house we are talking about. I know, and you know exactly what we are talking about. I know. And who has brought the resolution? One of those persons who was left without any sort of a party head discipline procedure. یہ سارے ہسٹوریکل فیکٹس ہیں سر. ہسٹوریکل نہیں ہے تو آج کی تاریخ ہے, یہ کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے. کریکٹ. دیکھیں نا یہ جو یہ آپ یہ جو بار بار یہ جو لیول پلئنگ فیلڈ پہ ادھر بھی ذرا دیکھ لیتے. پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہم کسی کو نہیں دیں گے ان دا گائز آف لیول فیلڈ. اب آپ ابھی آپ کو منت سماجت کر رہے ہیں بھائی الیکشن کراؤ, بس اتنی سی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ کانسیکوینسز ہیں, وہ یہ ہوگا وہ ہوگا, ہو سکتا ہے سارے ہوں کانسیکوینسز. بھائی اب ایک تو وہ ہم کیا کریں, اس کا ہم نے تو نہیں کیا نہ انہوں نے کیا, وہ تو آپ نے اپنے اوپر ایک خودکش حملہ کر دیا اس طرح سے. ان کا کہنا یہ ہوگا میں کیا کروں اگر آپ قانون پہ عمل نہ کریں, میں کچھ نہ میں دیکھتا رہا ہوں. تو ایک تو یہ ہوگا. دیکھیے اب میں نے پوری بات کر لوں. دھرنا کیس میں انہوں نے آ کے موقف لیا, کاسمیٹک ہے قانون. جو بات آج آپ کر رہے ہیں آپ نے خود اس کا ریویو فائل کیا. ہم نے ان کو کہا کہ آپ مذاق بنا رہے ہیں پاکستان کے قوانین کا کہ کاسمیٹک ہیں. انہوں نے بھی فائل کی ریویو, انہوں نے وڈرا کر لی. آپ بھی آئے ریویو میں, آپ نے بھی وڈرا کر لی. ٹھیک ہے, تو وہ بات کاسمیٹک تو نہیں رہی پھر قانون میں. اب اس وقت کی باتیں ہیں, لوگوں کے انٹرسٹ مختلف ہیں. دیکھیے یہ اب الیکشن سے مجھے لگتا ہے, اب لاسٹ ٹائم بھی جب ہو رہا تھا یہ آپ کی مخالفین, اب یہ آپ سیاست میں جا ہی رہے ہیں نا, آپ کے مخالفین کہہ رہے تھے دوبارہ فریش الیکشن کرا, ہوتے کہ نہیں کرائیں گے. پھر ہاؤس ڈیزالو ہو گیا, سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ یہ ایک دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے, آپ نہیں کر سکتے ہیں ڈیزالو. دیکھیے آپ نے وہ تو آئین کی خلاف ورزی ہوئی ادھر, پتہ نہیں کیسے کیا صدر نے آن دی ایڈوائس. مطلب دیکھیں یہ وہ صرف مانگ رہے تھے الیکشن کرا لیں, آپ نے کہا نہیں کراتے ہیں. پھر انہوں نے کہا اچھا الیکشن نہیں کراتے, ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آتے ہیں. بھئی یہ جمہوریت ہے, you win sometimes, you lose sometimes, but principles should be sustained. You can't keep shifting. بھئی from اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں, وہ وجودین صاحب بھئی اصولی آدمی تھے جہاں تک مجھے, ہم سب مانتے ہیں ان کو. وہ الیکشن وہ آپ نے ان کو ہٹا دیا. مطلب الیکشن کا مسئلہ کیوں ہے صرف آپ کی پارٹی کو, باقیوں پارٹیوں کو کیوں نہیں ہے؟ سب کو ایسے ہمیں بہت فیوریٹ چاہیے. وجودین صاحب تو آپ ہی نے چنا تھا نا, ان کو ہم نے تو نہیں چنا تھا. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں بڑی اچھی بات ہے کہ the principles should stand the same whatever the situation. اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے پہلے کیس کی, اور ہم نے آپ کو اپریشیٹ کے بعد آپ کی پارٹی لائی کہ الیکشن ہو, پھر آپ نے پھر آئین بدل دیا, پینل سسٹم لے آئے, خیر وہ الگ بات ہے. مگر تو وہ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان the Punjab Assembly situation came, the things reversed. Absolute power.
corrupts absolutely. That you should be scared of absolute power. Yeah, absolutely, and that is why one should मेरे पास भी absolute power था, मैंने कहा नहीं, मैं मुझे छोड़ दें, हमारे दो और दो के साथ चला जाए. I was surprised. तो absolute देखिए, I was surprised in fact, बल्कि ऊपर वाले की I was thinking कि आप जब आएंगे तो आप कहेंगे नहीं, ये तो अब मेरा मौका आ गया, I'll leave that. But your lordship. चलिए खैर कोई अब तो आगे बढ़ते हैं. जी. So sir, my ground, so this is my ground that by taking away and denying the symbol on the ground of irregularity in the intra-party elections, it is violation of Article 17(3). और जो इस पे इसी सेट में जो चौथी judgment है sir, is PLD 93 Supreme Court 93 Supreme Court 473. जी. और इस judgment में this is Nawaz Sharif judgment. So almost all political parties, as your lordship rightly said, have been hurt and at some point in time come paying for Article 17(3). और इस केस में भी सर अगेन बहुत elaborate judgment है जिसमें penumbra rights का जिक्र किया और बार बार ये कहा कि इसमें एक नया concept भी ले आए सर, and that was of political justice and political rights. And वो concept लेके आया from the preamble of the Constitution कि political justice and political rights भी एक चीज होती है, and that has to also be read into Article 17. और political justice का preamble में जिक्र किया. So the relevant pages that your lordship may see, actually there are many of them, but from page 515 till 519, and then 532 to 537, and then your lordship will see 615 to 618, and political justice की जहाँ बात हुई है, that is page 665. So that is my ground number 2, your lordship, that please, number 1, the proper interpretation when read with Article 17 of the law is that it does not give any power to Election Commission to deny me a symbol, even if I've done irregularity in the election. And number 2, that the interpretation, if accepted, of Election Commission would be that interpretation would squarely fall contrary to Article 17. My third ground, your lordship, is that ECP is not a court of law. And for that proposition, I will refer to 2 judgments. Muhammad Salman's case, which is 2021 SCMR 1675. And the second case is Faisal Wada's case, 2023 SCMR 370. Now, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना फैसल वार्ड वाला केस? हाँ जी बिल्कुल. डिस्क्वालिफिकेशन का इशू तो नहीं है यहाँ? नहीं, मैं only one point. I'm quoting these cases only for one point, that ECP is not a court of law. That is what was held. It's a constitutional body, but is not a court of law under Article 175. Cannot undertake trials. It cannot undertake trials. पावर दिए मैं ना उनको, फिर वही बात थी दोबारा आ गई, जो शो कॉज देंगे, हियरिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे, वो तो नहीं, वो पावर ये सिर्फ द डिस्प्यूट, वही तो सारा इशू इतनी देर से वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे, पावर दिए हैं वो, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं आप, या किसी ने क्या चैलेंज किया है, वो एक अलग इशू है.
سر وہ میرا پہلا پوائنٹ ہو گیا, وہ اس میں نے سبمیشنز کر دی. But you are again reverting back. No, I'm not. This is the second, third point, sir. This is now a very important point for me. It says, what my point is this. 215 subsection 5 میں ان کے پاس پاور ہے شو کاز دینا, اس کے بعد آپ کی ہیئرنگ. Sir, that is for not giving a document. کا تو ایشو یہ نہیں ہے, کورٹ آف لا اگر نہیں ہے آپ نے اس کو چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ میں سیکشن کو. سر مجھے نہیں کرنے کی ضرورت, میں تو کہہ رہا ہوں 215 میں ہے ہی نہیں. چلیے ججمنٹ بتائیں, اس کا ریلیونٹ پورشن بتا دیں کیا ہے. 221 کے آپ 1675 جی اس کا ریلیونٹ بیسیکلی سر اس کا صرف پرنسپل ایک ہے. ہاں بتا دیں. پرنسپل صرف یہ ہے, میں خالی یہ کوٹ اس لیے کر رہا ہوں, I don't need to read them, is that ECP is not a court of law. And my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, naturally it's not a court of law. Correct. But it is a constitutional body granted certain powers directly under the Constitution, and the Constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. A court of law can be abolished by law. A statutory body cannot be abolished. Difference between jurisdiction and power کی بات کر رہا ہوں. So my point is this, کہ the intra-party election is a civil dispute. Article 219 Constitution کا جس میں power delegate ہوتے ہیں, such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura Parliament. جی یہ آپ نے پڑھ لیا. Election Act 2017 بنا ہے وہ. سر وہ میرا اب آپ کا جو سول کورٹ ہے نا, وہ آئین نہیں اسٹیبلش کرتا ہے, وہ آئین ریکگنائز کرتا ہے انڈر آرٹیکل 175 ہے. I agree. تو وہ مگر ان آئینی ادارہ ہے, یہ ہماری طرح ہے. سپریم کورٹ ہم بھی آئینی ادارہ ہیں, الیکشن کمیشن بھی آئینی ادارہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم ان کے اوپر نہیں, ہم ان کے برابر ہیں, مگر اگر یہ غلط کام کریں گے وہ الگ بات ہے. تو اس کو آپ کورٹ آف لا تو اس کے نیچے آئے گا, آئینی ادارے سے نیچے آئے گا نا کورٹ آف لا, سول کورٹ آف لا. I don't think so. Not a constitutional court of law. نیچے نہیں آئے گا, it will have its own jurisdiction, they'll have their own jurisdiction. نہیں, but so اپنی jurisdiction میں they are kings. Suppose کل ایک legislation آتا ہے, ہاں جی, وہ سول جیسے وہ کہتے ہیں 50,000 سے 1 لاکھ jurisdiction کرتے رہتے ہیں نا جی, چینج کرتے رہتے ہیں, مگر کوئی چیز ایکٹ ECP کے پاور کم نہیں کر سکتا ہے. To the extent of general election. Act. To the extent of general election. لیکن جو بھی آئین میں درج ہیں, جو بھی آئین میں آئین کے خلاف تو کوئی لا نہیں ہو سکتا. تو مگر دیکھیں سول کورٹ کے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں جی, اس کی جورسڈکشن کو ہو سکتی ہے, مطلب نیچے بہت سارے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کورٹ کو abolish بھی کر سکتے ہیں. کریکٹ. سول اپیل, اچھا ریویژن نہیں ہوگی, ڈائریکٹ اپیل ہوگی, سیکنڈ اپیل ہوگی, نہیں ہوگی, دیکھیں تو یہ سارے چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن بائی لا آپ ECP کو نہیں چھو سکتے ہیں. کریکٹ. لیکن فی الحال ہمارا پوزیشن یہ ہے پاکستان کے قانون کی, جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی سول ڈسپیوٹ ہوگا تو ایک پلینری جورسڈکشن ہے آف دا سول کورٹس کہ جو سول ڈسپیوٹس ہیں دے ول گو دیئر. سو یو ڈونٹ اسپیسیفائی. ہم نے اگلے دن بہت وقت نکالا اس پہ, پلینری جورسڈکشن آن ڈسکوالیفیکیشن 62(1)(f) کا, بھئی ہم سوچ رہے تھے کورٹ آف لا سے مراد کیا ہے, بہت ہم نے لمبے چوڑے اس پہ بحث سن چکے ہیں. صحیح, تو وہ آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. So I'll be very short on that. My point is this only کہ dispute. اور صاحب that is all right. ہم نے ان کو کہا تھا اٹارنی جنرل کو, ٹھیک ہے سب کچھ نہیں. Your Honor, there were yes no 4 ڈالوں میں لوگ آئے, نکاح پوچھتے. ابھی سچویشن کیا ہے؟ It's a very serious. جب وہ ابھی آپ چودھری صاحب کو بلائے, چودھری صاحب Your Honor, ہمیں یہاں نہیں کرنا ہے, پلیز گو اینڈ سارٹ اٹ آؤٹ رائٹ ناؤ. اور نہیں آپ یہاں نہ بات کریں. جی کیا My Lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. میں جیسی کوئی انفارمیشن ملتی ہے وہ they are finding out کہ کیا ہوا کیا ہے, whatever it is, وہ ابھی آ کے تو میں پھر بتاتا ہوں جی کورٹ کو. We want it fixed. My Lord, we want it fixed. My Lord, it will be. Gaur Sahab, if you want to accompany him, you can go. Your Honor, we are hearing this. آپ دیکھیے نا, پھر یہ آپ اگر میں آپ کے سامنے نہیں بتاؤں گا اس ٹوٹ کا, بھائی ابھی ہم نے کہا نا, if they don't fix it, then we'll see. We do not have a trust. Just bear with me for a second. آپ علی ظفر صاحب, Your Honor, صرف پلیز دیکھیے, وہ we don't want to detract. Your Honor, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں
to fair trial ko, which says for the determination of his civil rights and obligations or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. My submission is that since ECP is not a court of law, in order to determine this controversy, if there's members, let us say, dispute bhi ho jaye, so in order to determine the controversy, it cannot assume a jurisdiction of a trial court. A member has to go to the court and get a decision from the trial court itself. And इस केस में कोई प्रॉपर ट्रायल हुई भी नहीं. ये तो समरी मैटर में, समरी प्रोसीडिंग्स में कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया. They just decided their hearing हुई, questions पूछे और ने कहा जी we are not satisfied with your appointments. अगर ऐसी बात थी तो ठीक है, हमें भी एविडेंस लाने दें, उनको भी लाने दें, and एक प्रॉपर ट्रायल करें if they have the jurisdiction. Assuming that they do. My first point is they don't have the jurisdiction, but assuming that they do, कम से कम मुझे इतना बड़ी पेनल्टी दे रहे हैं, मुझे फिर आप प्रूव करने दें कि मैंने ये किया है इलेक्शन या नहीं किया. Can't be done on just one person standing up and saying जी मैं नॉमिनेशन पेपर लेने आया था, मुझे नहीं मिले, जबकि उसने पैनल भी नहीं लेके आया कोई बंदा. जी Sir, my next point was, a point was raised regarding the territorial jurisdiction of the Peshawar High Court. Your Lordship, territorial jurisdiction pe a lot of judgments have come by now and the law is very well established. ये वजाहत कर दीजिए कि वो जो पिटीशन आपने फाइल की जिसका 5 मेंबर बेंच बन गई जी लाहौर में जी, वो एक और पिटीशन भी उसके साथ मुंसलिक हो गई जी, एग्जैक्ट वही इशू था इलेक्शन का, तो वो आपने या तो उसको विड्रॉ करते कुछ करते, आप उसको अबैंडन करके पेशावर कैसे चलेगा, ये इसका जवाब देते हैं. जी मैंने सुना था आपने कल इसकी ऑब्जर्वेशन की थी. सवाल पूछा. हाँ जी सर, इसमें पोजीशन ये है कि पहली बात तो ये है कि जो सेकंड पिटीशन है जो आइडेंटिकल इसी इम्प्यून्ड ऑर्डर को चैलेंज किया गया है और उस पे जस्टिस जवाद ने कहा है कि ये एक ऑर्डर भी दिया और उसके बाद उसकी ICA हुई, दैट हैज नथिंग टू डू विद PTI और एनी ऑफ द पीपल हियर. वो किसी ने फाइल कर दी होगी लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन लाहौर आपने डिसोन भी तो नहीं किया उन लोगों को, आप मानते हैं, हम तस्लीम करते हैं कि वो आप ही के लोग हैं. वहाँ पे गुजरांवाला के सदर है जी. होगा सर, नहीं होगा, बट क्वेश्चन इज दैट आई हैव नो कंट्रोल ओवर सो मेनी पीपल. बिल्कुल उससे ताल्लुके का इजहार करेंगे, वो तो उसके टाइटल में लिखा है गुजरांवाला का सदर है वो PTI. मैं तो खुद पिटीशन को आप कह रहे हैं वो किसी इंडिविजुअल ने फाइल कर दी होगी, इंडिविजुअल ने फाइल की, PTI की नहीं है ये बात. डोंट उसको आप डिसोन कर रहे हैं, वो तो उसने लिखा है. तो हम ये आपकी पेशावर वाली पिटीशन को क्यों ना तस्वुर करें कि वो भी इंडिविजुअल ने फाइल कर दिया. वो तो PTI लिखा है एंड आई एम उसने भी लिखा है. नहीं एनीवे वो उसमें सर हुआ ये कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं वो दूसरी मैं पहले 5 मेंबर की बात कर रहा. अब वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया. उसमें उन्होंने ये कहा कि ये चूंकि ख्वाजा साहब या जवाद हसन साहब, जस्टिस जवाद हसन साहब, उन्होंने कहा कि आपने वो ये 215 को चैलेंज नहीं किया है. वो तो कहा उन्होंने, आपने नहीं, वो जो भी पिटिशनर था, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि मैटर चूंकि पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट वो भी बात की टेकन कॉग्निसेंस, तो आई डोंट वांट टू डील विद इट. ओपिनियन भी दे दिया अपना दे दिया. वो ठीक है, उनको देखें या एक चीज करना चाहिए थी दूसरी, ठीक है, तो उन्हें दोनों चीजें कर दी. बट बेसिकली मैं उसको जरा पॉजिटिव देखता हूँ और मैं कहता हूँ चले उसको नजरअंदाज करें 2 मिनट के लिए, मगर दूसरी क्या थी जो 2 पिटीशन है उसकी बात थी. जो पहला ऑर्डर था, जो पहला ऑर्डर पास किया था, वो पास किया था इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें ये कहा था कि आप 20 दिन के अंदर पहला इलेक्शन हमारा कलअदम करार दे दिया उन्होंने जी. हमने जिस तरह मैंने कहा फैसला किया कि हम ये तो इलेक्शन करा लेते हैं, कम से कम उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, बट वी विल चैलेंज दिस ऑन द लीगल ग्राउंड्स
in لاہور اس لیے بیکاز وہاں ایک فل بینچ بنا ہوا ہے ڈیلنگ ود. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیوں چیلنج کیا آپ نے لاہور میں. جب وہ انڈر چیلنج تھا لاہور میں وہی لسٹ وہی ایشو آف پشاور کیسے لے گئے ڈیورنگ دا سبسسٹنس آف دا پشاور. وہ لسٹ نہیں لے کے گئے. دیٹ از ویئر دا رانگ امپریشن واز میڈ. دیٹ لسٹ واز نیور ٹیکن بائی اس. دیٹ واز دا فرسٹ آرڈر وی چیلنجڈ. اس کے بعد ہم نے پشاور میں جب یہ کیا دس پرٹیکولر الیکشن سیکنڈ الیکشن تو ای سی پی نے ہمیں یہ نوٹس دے دیا کہ آپ کا یہ الیکشن بھی ہم شاید نہ مانیں. سو ہم نے اس کو روکنے کے لیے ہم چلے گئے پشاور ہائی کورٹ. نہیں تو لاہور میں کیا کمی تھی سر؟ کوئی کمی نہیں تھی, کوئی کمی نہیں ہے, بٹ کنکرنٹ جوریسڈکشن چلا رہا ہے نا پرانا, کوئی نیا ایشو تو انہوں نے نہیں کھڑا کر دیا. بٹ اٹ واز ناؤ ریلیونٹ اونلی ٹو دس پرٹیکولر کہ یہ اس میں کیا ان کو غلطی نظر آئی. پہلے کی غلطی تو چلے ہم بھگتیں گے یا اس کو کریں گے بحث. اس میں کیا غلطی لگائی ہم نے؟ وی وینٹ ٹو دا پشاور ہائی کورٹ. پشاور ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ وائی؟ بیکاز دیٹ واز اے کنکرنٹ فائنڈنگ اینڈ اٹ واز مائی چوائس. It was by choice. We wanted to go there, so we went. Plus, how can you do that? So 3 of the petitioners, ایک تو پشاور میں تھا اور 3 of the petitioners جو تھے وہ وہاں کے ہیں KPK کے. So بلوچستان کے ہوتے تو آپ بلوچستان چلے جاتے. I don't know what I would have done, لیکن basically that was the reason. As I'm saying. اب ہوا یہ سر کہ جب ہم گئے پشاور ہائی کورٹ تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا نہیں میں یہ الیکشن کمیشن کو نہیں روکتا, آپ الیکشن کمیشن کو کہہ دیں کہ آپ فیصلہ کریں and then we will look at it. So ہائی کورٹ نے وہ ڈسپوز آف کر دی پٹیشن. جب الیکشن کمیشن کے پاس واپس گئے انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. So we went back to the high court again. But Lahore is still pending. We checked with the people. They said yesterday it was fixed, both the petitions before a 5-member bench. جی it was. اور بلکہ آپ کے I think آفس نے غلط بتایا آپ کو شاید کہ it was I who sought the adjournment. I had actually gone from Peshawar to Lahore to attend those cases. لیکن ہوا یہ کہ وہ بینچ خود ہی ڈسچارج ہو گیا. سو پینڈنگ تو ہے نا, پینڈنگ ہے. وی انٹینڈ ٹو withdraw that because it has become infructuous. But that اگر جب لگتا ہے تو we will do that. But it is not something that is connected directly with this as we speak. So وہ ایک just telling you according to Mr. Makhdoom Ali Khan, the same matter directly in issue is sub judice before Lahore High Court, and یہ ان کا contention ICA میں تھا. نہیں وہ other case, not this one. نہیں ہم WP اس کی بات کر رہے ہیں. یہ WP وہ I think I don't know why. نمبر بتاتا ہوں آپ کو 8117122023 which was clubbed with WP 332 of 2018. Sir, if my learned friend, آپ تھے, آپ اس میں کاؤنسلر ہیں. If my learned friend, نہیں اس میں کیا ایشو کیا ہے ان دو میں؟ سر اس میں ایک میں ایشو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس میں, وہ تو الگ ہو گیا. جی اب WP 1171 کا بتائیے. ایک ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ یو ول ناٹ, نوٹس دیا کہ یو ول ناٹ بی اے پارٹی ہیڈ, اینڈ آپ کیونکہ پارٹی ہیڈ نہیں ہیں تو یو کی ناٹ فنکشن اور کیری آن. جو آرڈر پیش کیا آپ نے دیکھے نہیں, وہ الیکشن کے بارے میں. جی اور ایک ہے سر 3-4 ہے نا. ایک ہے انٹرا پارٹی الیکشن جو کہ ہے پہلا جو آرڈر تھا 23 والا, جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ آپ کا پہلا الیکشن ہم کل عدم قرار دیتے ہیں. وہ والی وہ تو ہے, اس کو اسی کی بات کر رہے ہیں سر. وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے اس کے. دیٹ از ریلیٹڈ ٹو the previous election. That is not relatable to this particular election or these allegations. Naturally, it could not be related to this elections. Nor these allegations. Because this election took place subsequently. Correct. But the chain goes back to the same. تو chain کی آپ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگر آپ اس طرح دیکھیں, but it does not stop me from going to any other. Okay. The only question is whether the Peshawar court had the territorial jurisdiction. Mr. Makhdoom Ali Khan candidly conceded that it does, provided there was
you had not invoked the jurisdiction of the Lahore High Court and the matter was pending there. That's his contention, right or wrong? My contention is very simple answer to that, that whenever there is a concurrent jurisdiction between 3 or 4 courts, the litigant has an option to choose any one of them. Having chosen, you have to stick with it. Yes, and it is for the court to determine that you want to continue. Jisa Jawad Sahab ne kaha that I don't want to continue with this case because it is already pending before Peshawar High Court. Propriety demands I should not do it. They can decide that. There's no quibble with that proposition. That is fine, provided it's the same case. Provided it is the same case between the same parties, of course. But uski copy hai, writ petition WP kya number hai iska? हाँ? लगाई नहीं है शायद नंबर देख आगे सर अब आगे आज जी क्वेश्चन so I will leave I will not then if your lordship wants I'll tell the judgments of the territorial jurisdiction because वो एक sequence में हैं, but if they've been conceded कि territorial jurisdiction Peshawar High Court की थी तो then I don't want to waste the honorable court's time. No, he is not conceding. He is contesting. He is saying if there was no case Lahore, fine, go to Peshawar. But when the case you chose Lahore, now stick to Lahore. That's what he's saying. That's what he's saying, but as far as the territorial jurisdiction of the कि थी कि नहीं थी, independent of the independent तो नहीं कर रहे ना वो ये बात ये कह रहे हैं so मैंने आपको बता my submission is this on that point I am giving the judgments only to your lordships and it started with PLD 68 Supreme Court 387 on the point of territorial jurisdiction. On this point, when 2 courts have concurrent jurisdiction, you invoke one, can you go to another one? That's one बताएं. वही है, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ. PLD 68 Supreme Court 387 and then 2009. कोई आप पेज तो पढ़े ना इसका. सर मैं I don't want to read this because आप पढ़ लेंगे. वक्त नहीं मिलेगा ना पढ़ने का. या तो आप अबैंडन कर रहे हैं या हमें कोई पेज बताएं. अब पूरा आप जजमेंट कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? चलिए ठीक है सर पढ़ लेते हैं. अगर आप पढ़ना चाहते हैं. मैं तो I was just trying to say that this is not a point that I am going to insist too much on. वो जुमला बता देना वो वाला किधर लिखा है कि 2 कोर्ट में जुरिसडिक्शन इन्वोक कर लें फिर भी आप दूसरा कर सकते हैं. जी. How much longer time? Sir, I'm going to try and end. I'm trying to end fast because our time with the symbol issue is. मैं आपको पुश इसीलिए कर रहा हूँ. मैं तो सर कोशिश कर रहा हूँ कि 15-20 मिनट ठहर जाएं. क्या करें? क्या करें? मैं तो I'm just trying to finish this faster so that I can actually try and get a judgment so that we can decide which way we have to go. Because time factor is, I've been told, is very important. So your lordship will see that if your lordship looks at page 7 at PLD. ये वाला तो खत्म कर लेना 68. मैं आपको शॉर्ट टू कीप द टाइम शॉर्ट. नहीं हम फिर नहीं पढ़ेंगे ये. आप ना पढ़े सर बेशक फिर छोड़ दे. मैं आपको रेलेवेंट है मैं बोलूंगा. बात है तो वो पढ़ लेना. ठीक है सर. मैं आई थिंक 209 CLD 1498 अगर आप खोलें. कौन सी? PLD 2009 CLD 1498 ये LPG एसोसिएशन केस है. ये तो लाहौर हाई कोर्ट का है. इस केस को सुप्रीम कोर्ट का है जजमेंट जी. इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर और हर कोर्ट ने उसके बाद फॉलो किया. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है दैट ऑल्सो योर लॉर्डशिप विल सी. बट आई जस्ट वांटेड टू रीड 192. ये LPG केस है फेमस, उसको फॉलो किया जाता है. किस पॉइंट पे? ये पॉइंट ऐसे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे. नहीं वो उसपे आप जनरल प्रिंसिपल हमें ना दीजिए ना जी. वो तो हम आपसे एग्री कर रहे हैं. आपको जो सिर्फ सिंपल जो उन्होंने उनका ऑब्जेक्शन मैंने आपके खिदमत में पेश कर दिया कि उसका जवाब दे दीजिए.
میرا جواب تو سمپل ہے سر کہ that does not. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں کر بھی دوں انیشیٹ لیٹیگیشن پھر بھی میں جا سکتا ہوں, اس پہ کوئی مجھے پریسیڈنٹ دے دیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ میرا پروپوزیشن سن لیجیے, بیکاز آئی تھنک مے بی آئی ایم ناٹ دیٹ کلیئر. My proposition is if there are two concurrent jurisdictions of high courts, and Pakistan ka system aisa hai ki hamari provinces hain, to me each high court is a supreme court of that province. Now if there are two high courts with concurrent jurisdiction, both will have a right. We agree with you. Okay. Number two, if I have filed a case, if a person has filed a case in one high court and on the same subject matter without any difference, a second case is filed in the second high court, propriety demands that the second high court should say that the first high court is dealing with this matter and I don't want to deal with it, and send it back. No, propriety of the petitioner demands that he restricts himself to the court that he elected to go in first. No, but maybe sir, suppose ایک ہائی کورٹ میں آپ نے پٹیشن فائل کر دی, ٹھیک ہے, آپ کو اسٹے چاہیے. جی. اب یہ الیکشن نہیں, ایک عام بات کر رہے ہیں. جی. ادھر سے آپ کو اسٹے نہیں ملتا ہے, کوئی ایکسائز ڈیوٹی لگ گئی, کوئی کسٹمز ڈیوٹی لگ گئی, کچھ بھی ہو گئی, تو آپ نے کہا چلو یار میں فلاں ہائی کورٹ چلتا ہوں, وہاں میں اسٹے لے لیتا ہوں. یہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے ایسے اصول. وہ تو صرف دیکھیں, یا تو آپ اس کو ڈسمس کروائیں, ودرا کروائیں, جو بھی, آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پرووائڈ اے سولوشن. بٹ آئی ایم سیئنگ جب آپ نے ایک چیز کا انتخاب کر لیا دین پھر آپ اس پہ ادھر سے ہٹ نہیں سکتے. سر بالکل صحیح. اگر تو ایک ہو سکتا ہے کہ دو الگ الگ لوگ, ایک شخص نے وہی لیوی بلوچستان میں چیلنج کر لی, اس نے سندھ میں کر لی, تیسرے نے لاہور میں کر لی, مگر وہی شخص تینوں جگہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن سر کوشچن از ریئلی کہ اٹ ہیز ٹو بی the same cause of action. It is very straight on, very clear here. In your case, what is the cause of action? Cause of action in the first case is my first election. Election is the cause of action. نہیں سر, الیکشن تو اس طرح ہر الیکشن ہوتا ہے سر. If I am supposing میرے nomination papers جو ہیں same nomination paper on the same ground have been rejected in Mian Wali or in Islam Abad or in Lahore, I will file 3 petitions on the same issue but on different cause of actions. Yes. Right? And there could be a conflict ultimately in 3 judgments. But you can't go to Peshawar. Supposing I'm Pushab سے لڑ رہا ہوں میں, تو I'll go there. یا اگر اس کے صوبے میں آتا ہے تو ادھر جائے گا. تو میں کہوں گا territorial jurisdiction ہے, then question will be cause of action. Cause of action کون سا والا؟ ای سی پی کا ایلیگیشن ہوتا کہ آپ نے باقی تو سارے الیکشن صحیح کروا لیے, مگر یہ خیبر پختونخوا والا جو پروونشل الیکشن ہے یہ صحیح نہیں کیا, پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یا ان کا ایلیگیشن ہوتا ہے کہ جی وہ لاہور والا آپ نے صحیح نہیں کرایا, وہ لاہور میں پٹیشن ہے. مگر اگر سپوز ای سی پی کل آپ کو نوٹس دی, آپ کا بالکل الیکشن بہت زبردست ہوا, مگر آپ کا جو پروونشل چیپٹر ہے وہاں کے لوگ خوش نہیں, ان کو آپ نے موقع نہیں دیا, تو وہ بلوچستان میں جا کے پنجاب والا نہیں کر سکیں گے پھر. Sir, let me put it this way. Mr. Gohar is he's aggrieved by this order. He's aggrieved by the second order. یہ فائل کرنا چاہتے ہیں پشاور میں. What does stop him from doing that? Why can't he do it? Of course he can. But the parties come before us. Party ہے sir اس کیس میں پشاور والے. یہی تو ایشو ہے. He's a party in the Peshawar High Court. The question. He chooses to file in Peshawar in respect of the election that is challenged. Party. جی. Après vous, کیا ہے فرینچ میں کیا, après vous le deluge, whatever. So he can't say I'm the party. No, but he is appointed. He is the one who got elected. He has been removed. As have other. چلیے خیر, آپ نے یہ بات ہم سمجھ گئے, مگر ان کا objection یہ تھا. چلیے میں سمجھ گیا ان کا. But my response is this: it's not the same cause of action, and there are different parties, and they are entitled to file in Peshawar, and Peshawar has the territorial jurisdiction. So simply because there is another case pending in the Lahore High Court, should not. جی ٹھیک. جی. Now, sir, moving on. 645. نہیں, ہم اپنا کام کریں, آپ بتائیں. جی بس صرف یہ میں کہنا چاہ رہا تھا I can multitask. وہ پارٹیز اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو 14 لوگ تھے
جو پٹیشنرز تھے اس میں, جو کمپلیننٹس تھے سو کالڈ, وہ بھی پہلے کیس میں نہیں ہے. جنہوں نے 14 لوگوں نے فائل کی کمپلینٹ, وہ بھی لاہور والے کیس میں نہیں ہے. پٹیشنرز بھی لاہور والے کیس میں نہیں ہیں. نہیں, وہ 14 والے پہلے کیس میں نہیں تھے. نہیں, آپ تو ہیں نا سر, آپ ان کو نا پارٹی بناؤ تو کیا کریں؟ وہ پھر it will be misjoinder because they were part of the second order. چلیں. So یہ تو I think is a very I mean I am very. یہ انہوں نے پٹیشن لگائی ہوئی ہے پیج 645 پہ. جی, اس کی پارٹیز کون ہے سر؟ یہ تحریک انصاف تھرو اٹس سیکریٹری جنرل عمر ایوب خان. Simple. And number 2 is Imran Ahmed Khan Niazi. Correct. Both of them are not parties. Imran Khan is not party here. لیکن ایسے تو نہیں ہو سکتا, یا تو سے he has got nothing to do with the party. He is not party here in this second petition. دیکھیں یہ تو نہیں کہ آپ کسی کو پارٹی نکال دو, ہم لسٹ پہ جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. تو لسٹ پہ ورسز الیکشن کمیشن, وہ تو آپ 6 لوگوں کو اور پارٹی بنا دیں, آپ کہیں پارٹیز are different. جی, we have to see the same issues raised. دیکھیے اب آپ اس میں مانگ رہے ہیں ڈیکلیریشن with regard to their order الیکشن کمیشن کا 23/11/2023 والا. آپ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کی آرڈر مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے والے الیکشن کا جو جون میں ہوا. ہاں تو بھائی یہی اس کے بعد مزے کی بات یہ کہ وہ فل کورٹ نے کہا کہ یہ آپ کی پٹیشن تو انفریکچس ہو گئی. آپ نے کہا نہیں. جی, میں نے کہا بالکل نہیں, بیکاز آئی سیڈ کہ اس کو میں آپ ان کی بات مان لیتے, کہتے ہیں ہاں جی انفریکچس ہو گئی ہے. پھر انہوں نے دوبارہ میرے خلاف I wanted to see. دیکھیے آپ یہ سن لیتے ہیں 657 پہ. When confronted with the query that since intra-party elections of Tehreek Insaf pursuant to order dated 13/9/23 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, Sayyid Ali Zafar, advocate representing the petitioner, submits that since similar question is already sub judice before a learned full bench of this court in WP so-and-so and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. لرنڈ باقی ریلیونٹ نہیں ہے. تو یہ تو آپ کی اپنی استدعا پہ انہوں نے آپ کی بات مان لی اور اس کے ساتھ لگا دیا. وہی الیکشن کا ایشو ہے. پھر آپ چلے گئے پشاور. میں دیکھیں سر, میں کون گیا پشاور؟ میکوہر, Umar Ayubs and all these people who went to Peshawar, against whom? ECP and the 14 people, in respect of what? In respect of the second election. So it is not. ہم آپ کو بتا رہے ہیں صرف یہ. اور یہ جو آپ ابھی کر رہے تھے سر, you see the thing is کہ at that particular point in time I was not sure کہ یہ میرا الیکشن سیکنڈ والا مانا جائے گا کہ نہیں, یا اس کا کوئی ڈسپیوٹ ہوگا کہ نہیں. I was thinking کہ یہ تو اب ختم ہو جائے گا, and I waited to see کہ وہ اگر مان جاتے تو پھر لاہور ہی جاتے نا. لاہور کے پاس کیا جوریسڈکشن تھی یا نہیں, یہ بتائیں. لاہور کے پاس جوریسڈکشن سے میرے لحاظ سے بالکل تھی. تو پھر وہیں رہتے نا آپ کہتے جی میں نے کرا لیا, لیکن دوبارہ یہ نہیں مان جوریسڈکشن تھی. ہاں, کنکرنٹ جوریسڈکشن تھی. نہیں, وہ آپ نے استعمال کر لی نا جوریسڈکشن. یہ بات ہے. دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے کہ آپ کہاں جائیں. Nobody can force me to go anywhere. We agree with you. Yes. But so I am not going to pending. It's still pending till today. I think it's a separate cause of action, and I think it's separate parties. So I was entitled to go to Peshawar. Your petition tomorrow. Ji. The Lahore High Court 5 judges say. Ji. That the election that was held by you was correct. تو یہ تو اڑ گیا الیکشن. نہیں, اب تو سر دیکھیں, نہیں دیکھیں نا, اگر میں آپ نے کہا یہ الیکشن میں نے بالکل صحیح کیا اور الیکشن غلط ہے, تو یہ آپ کا الیکشن دوسرا والا. If I persist with the case, آپ پہ نہیں ہے اب کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا. تو دیکھیے اس میں جو لوگ منتخب ہوئے تھے ان کو آپ نے پارٹی نہیں بنایا. جی, کورٹ کہے کہ جی نہیں, یہ جو الیکشن ہوا تھا ای سی پی نے بلا وجہ مسئلے کھڑے کیے ہیں, وہ الیکشن بالکل درست تھا, آئین کے قانون کے سب کے مطابق تھا. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہوگا, وہ لوگ جو وقت الیکٹ ہوئے تھے وہ ہوں گے, آپ لوگ کہیں نہیں ہوں گے, کیونکہ پھر الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے الیکشن کی. خود الیکشن صحیح ہو گیا تو وہ لوگ بھی افیکٹڈ ہوں گے. یہ آپ پک اینڈ چوز کیسے کر رہے ہیں؟ وہ ان لوگوں کو ہم ترجیح کیوں نہ دیں؟ دیکھیے ایک سیکنڈ نا, آپ کیوں ترجیح دیں, اور جو پہلا الیکٹڈ جو آپ کے لوگ ہیں ان کو ہم کیوں نہ ترجیح دیں؟
آپ اگر بہت اچھا ہو, اگر پہلی میری جو الیکشن ہے وہ آپ فرما رہے ہیں, اگر وہ واپس آ جائے, عمران خان صاحب بیکم بیک ٹو چیئرمین اینڈ اوریجنل الیکشن کمیشن's order is set aside, I'll be the happiest man. No, it's not your I will not happiness, it's a be question of law. at all, that would be a very It's a great. question of law. So that is why I'm saying that is a totally different aspect. Has he been removed as chairman? Just want to know as a fact. In fact, Election Commission issued a notice which we've challenged. It says what? The notice says that why you should not be removed as chairman of PTI because you have been disqualified under Article 62(1)(h). You accepted the point of view? No, we've challenged it. نہیں تو آپ نے تو ایک نیا الیکشن چیئرمین بنا دیا. جی آپ نے تو ایک نیا چیئرمین بنا دیا. نیا بنا دیا سر, بیکاز آف دیٹ. سو آئی مین کوشچن مجھے سمجھ نہیں آئی. نہیں تو پھر کیا تو چیئرمین تو یہ ہو گیا, وہ نہیں رہے ابھی تو فی الحال تو یہی ہے پوزیشن. جی پھر سو دیٹ از آئی ایم سیئنگ, آپ نے بتایا تھا نا کہ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا. نہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے سر, بیکاز بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. گور صاحب کہیں جی میں چیئرمین ہوں, ختم. گور صاحب کہہ سکتے ہیں لیکن نہیں, آپ سے نہیں پوچھ رہے ہم کہیں گے نہیں. نہیں دیکھیے کانفلکٹ ہوتا ہے. جی لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے, آج ایک پارٹی میں ہوتا ہے, دوسرے میں ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کسی کا. بہت سے کم لوگ ایسے جو کھڑے رہتے ہیں اپنی پارٹیوں کے ساتھ. سپوزنگ وہ خطرہ ہٹ جائے نیازی صاحب سے تو وہ دوبارہ چیئرمین بن جائیں گے. کوئی الیکشن پروسیس ہوگا, الیکشن تو سارے الیکشن ہوگا کہ نہیں ایک, اور وہ نہیں ہٹتے, وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں. چیئرمین جو ہے جی, چیئرمین وہ سنگل پارٹ ہو سکتا ہے. پینل پہ اگر آنا چاہیں تو وہ پھر has to be a panel. You can't have re-election for a panel. تو in that situation گوہر کو ریزائن کرنا پڑے گا. That's right. If he doesn't, then he doesn't. Okay. That is how it is. That is the law. So sir, now coming to my next ground, sir, is my point was discrimination, Article 25. And there I would humbly submit that there are 175 political parties. And 175 kitni bole aap? Political parties. 175 almost. And out of them, not a single one کہ intra-party elections have been probed into like this. بلکہ چیلنج نہیں ہوئے اس لیے. چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں. نہیں, پروب کی بات نہیں ہے, آپ نے الیکشن کرائے نہیں. دکھائیں اس کا ججمنٹ. یہی تو بات ان کی ہے کہ کرا لیں الیکشن بھائی. پروب وہ نہیں کریں گے, آپ کرا لیں جس طریقے سے بھی کرانا کرا کے ختم کریں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں سر کیوں نہیں ہے یہ. آپ چلیں کہہ رہے ہیں, بٹ میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں الیکشن کمیشن نے کیا. الیکشن کمیشن کا اپنا ایک پریسیڈنٹ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا ایک پریسیڈنٹ ہے. ہمایوں اختر صاحب کے کیس میں الیکشن کمیشن ڈزنٹ مین کہ الیکشن کمیشن کا آج ایک چیئرمین چینج ہو جائے تو وہ الیکشن کمیشن چینج ہو جاتی ہے. الیکشن کمیشن از اے کنٹینیوس اینٹی. ان کا ایک اپنا سے ججمنٹ ہے جس میں انٹرا پارٹی الیکشن ڈسپیوٹ واز براٹ ٹو دا الیکشن کمیشن. یہ کون سے لاء کے تحت؟ بڑا انٹرسٹنگ یہ فیکٹ میں بتانے لگا ہوں. روپا کے تحت ہے, پرانے لاء کے تحت. چلیں وہ آپ نہیں that is not the issue. نہیں پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ کون سا ججمنٹ ہے, بتائیں نا. وہ رپورٹ یہ 853 پہ آ جائیں سر. کون سی اسی پیپر بک میں ان کی انہوں نے لگایا پیپر بک میں. میں نے ہائی کورٹ کے سامنے لکھا تھا تو ہمیں آپ نے کچھ نہیں دی ہے بک. میں ابھی 853 میں تھوڑی دیر پڑھ دوں جتنی دیر میں آ رہا تھا. جی بتا دیجیے. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its own constitution. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its constitution, there being an inbuilt mechanism providing remedy for resolution of internal disputes between members
and party is to be resorted to by the aggrieved member of the party for redress. The petitioner's learned counsel could not point out any provision of law in the election laws or the Constitution of Pakistan whereby the Chief Election Commissioner could play any role with regard to the resolution of internal disputes between members and the party. The contention that the certificate was not signed by the authorized person also has no force, in that on perusal of the certificate it was observed that same was signed by the authorized person. कब का order है ये? This order is dated 31st October 2009. And because of this judgment, they have not touched an intra-party election of any political रूपा party. के प्रोविजंस कौन से थे जो उस वक्त मौजूद थे जो अब नहीं है 2017 के कोई चेंज नहीं इसमें. चेंज तो 215 वगैरह में तो बल्कि प्रोसीजर डाल दिया ना उन्होंने. ये तो आपसे हम पूछ रहे हैं. बल्कि जब ये केस आया इलेक्शन का है जी कोई Political parties voted. So, ये किसने फाइल की थी पिटिशन? ये हुमायूं अख्तर. ये किस पार्टी में? उस वक्त PML जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग. उस वक्त क्या बदल गई है? अब तो किसी और पार्टी में जी 10 पार्टी के अब शायद अब वो स्प्लिट हो गई फिर पार्टी उसके बाद. So ये तो एक उसका कमिश्नर का ऑर्डर है. Sir, commission is honorable chief election commissioner. नहीं तो इसको कोई नोटिस शोटिस कुछ नहीं हुआ था इसमें? सर सारे पार्टीज हैं. आर्गुमेंट्स हुई. वसीम सजाद साहब एक तरफ से कॉन्टेक्स्ट समझना चाह रहे हैं ना क्या इशू था उनके सामने. पढ़ देता हूँ. These are two petitions, one filed by Mr. Humayun Akhtar Khan and another filed by Mr. Mumtaz Aqdas Guraya, wherein the first petition has prayed that appropriate action be taken to remove undesired, illegal and unlawful acts and omissions on the part of the respondent, Chaudhry Shahid and Pakistan Muslim League and others, so as to streamline the democratic principles, whereas in the later petition by Guraya, his prayer has been that the intra-party elections of Pakistan Muslim League allegedly held on 8/7/2009 and 20th July 2009 in respect of provincial and central office bearers be declared void ab initio and against law on the subject, and further that certificate under section 12 of the political parties order 2002 be not notified, published in the official gazette. Both the petitions are being disposed of by this common order. ये तो कोई और पार्टी है. कौन सी पार्टी है? I'm not following this. Your Lordship, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इंटरनल डिस्प्यूट हो गया. एक पार्टी गुराया हैं जिन्होंने चैलेंज किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन और उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी डिक्लेयर्ड वॉइड. नहीं मगर ये चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर कब थे? वो एक जमाने में वो होंगे, शायद बना दिए गए होंगे उस वक्त. ये जो ऑर्डर पास हुआ है ये उसको किस लॉ के तहत हुआ है? पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 इसके तहत हुआ है ये जी. पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत हुआ है. देख लें जरा प्लीज उसमें. जी जी इसके तहत हुआ जी उसके तहत हुआ. It is. चलिए खैर I can't follow this. जी. So, Your Lordship, my position is that the Election Commission of Pakistan ने अपने ऑर्डर में कहा है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं नहीं ये नहीं कहा. उन्होंने कहा कि इनका जो डिस्प्यूट है मगर इधर जरा सा फर्क है. यहाँ वो कह रहे हैं भाई इलेक्शन करा लें. आप तस्लीम करते हैं जी हाँ इलेक्शन नहीं कराए हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए. तो जरा सा ये फर्क हो गया. जब इलेक्शन कराने आप गए तो दूसरे लोग आ गए नॉमिनेशन पेपर दें. उन्होंने कहा जी हमें तो पार्टिसिपेट ही नहीं आपने करने दिया. ये उनका आपस में झगड़ा था कि इलेक्शन सही नहीं हुए. थोड़ा ये भी वही है सर. हाँ ये भी आपस में झगड़ा. मेंबर्स सो कॉल्ड मेंबर्स जिन्हें अज्यूम करें एक सेकंड के लिए कि सो कॉल्ड लोग आ गए. उन्होंने कहा जी हमें नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दिए. उस झगड़े की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेइंग के व्हाटएवर हैपेंड. देखिए एक होता है इसको 10 वोट नहीं पड़े इसको 20 वोट पड़े वो तो झगड़ा हो गया समझ लीजिए.
یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے الیکشن نہیں لڑنے دے رہے ہیں اور آپ نے الیکشن کرایا ہی نہیں ہے, یہ آئی واش ہے. پہلی بات تو یہ ہے کنٹینشن ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کنٹینشن ہی ہے. دیر از نو پروف آف دیٹ. وہ کوئی ایویڈنس لے کے آئیں, بٹ would that proof not be resting on your shoulders? They cannot prove a negative. They cannot establish that the elections were held. No, they cannot. Nor can they establish elections were not held. جی. They can only make an allegation. Now the burden will, I would imagine, in these sort of situations, you would say, no, this is the elections. اسی لیے تو سر الیکشن پٹیشن نے یہ نہیں, الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ہوئے ہیں, لیکن آپ کے irregularity تھی اپوائنٹمنٹ آف یور الیکشن کمیشن. باریکیوں میں چلے گئے تو وہ اسی لیے اگر نہ لکھ کیا ہوتا یا ہمیں کہتے وہ کہ بھئی آپ پروو کریں الیکشن, تو ہم پھر لوگ لے آتے 500 ایویڈنس میں آتے کہ بھئی دیکھیں اس دن ووٹنگ ہوئی ہے, اس دن وہ یہ پروسیس ہوا ہے. ہم اپنے سارے جو لوگ تھے ریٹرننگ افسرز ان کو لے آتے کہ جی وہ نامینیشن پیپرز پہ بیٹھے رہے, پھر کوئی آیا نہیں. بٹ آگے بڑھتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. Your Lordship, next point. Where's the attorney? نہیں کچھ نہ کہ attorney general is here. Lord, he is here, but he is not in uniform. ایک second, let him not come here. When we rise, tell him to come and see me in chamber. ٹھیک. جی. Your Lordship, an issue was raised کہ Mr. اسد عمر جو ہیں وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ابھی تک ہیں. مسٹر عمر ایوب از ناٹ اے پارٹی سیکرٹری. مسٹر اسد عمر جو ہیں سر وہ ایکچولی ہی واز ڈیٹینڈ, اینڈ آفٹر ہز ڈیٹینشن ہی کیم آؤٹ اینڈ ہی کیم آن دا ٹی وی, آن دا نیشنل ٹیلیویژن, اینڈ ہی اناؤنس دیٹ آئی ایم resigning from my office. Why? He didn't disclose, but this was May 24th, 23. He said, I can't continue. He does disclose in the document that you filed. جی. کیا ریزن دیا تھا؟ ٹھیک ہے, اوکے. So he disclosed the reason, and point being that he resigned. Now if he resigned, so Mr. Umar Ayub, who was then the deputy additional secretary general, in writing resign kiya, or that was only a media statement? It was on the basis of the statement he left his post. And then Mr. Umar Ayub Khan did he resign as a member of the party, the office holder of the party? نہیں, he as an office holder. بعد میں سب وہ بھی ریزائن کر پارٹی چھوڑ دی. پارٹی بھی چھوڑ دی. I've been informed that he's left the party now. But so the point being, he was the star of your party. جی star تھے نا. Yes, he was, I think. And I mean جو بھی ان کو مجبوری ہوگی, I don't want to go into that. ان کی مجبوری نہیں, انہیں واضح طور پہ لکھ دیا کیوں میں ریزائن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو آپ نے ڈاکومنٹ فائل کیا, unless this document is not correct. نہیں, it is. ہاں, it is correct. پھر انہوں نے تو ریزن دیا ہے. جی, انہوں نے ریزن بتا دیا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. فالوئنگ دی ایونٹس آف May 9th. جی, انہوں نے اپنا ریزن دے کے وہ چلے گئے. بٹ یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز آر ویری ویلیوبل ایسٹ آف دا نیشن. جی, تو ان کو ہم ڈس فنکشنل نہیں کر سکتے سر. جسٹ بائی وائی شوڈ دا ادرز لیو اینڈ ہی اسٹے. ہم دوسری طرح سے دیکھ رہے ہیں. جی, وائی شوڈ دا ادرز لیو اینڈ ہی اسٹے. ہی مینس کیا نام ان کا؟ اسد عمر. اسد عمر. اسد عمر. وائی شوڈ ہی ناٹ لیو؟ وائی شوڈ ہی اسٹے اینڈ دی ادرز لیو؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, بٹ ہی opted out. He opted out. He opted out. اب یہ سارے مسئلے آپ ہی کی پارٹی میں کیوں ہو رہے ہیں؟
سر بیکاز آپ دیکھیں جو ہسٹری دیکھیں پہلے باقی پارٹی سے کوئی مسئلے کچھ نہیں کہا, کسی اور نے تو نہیں کہا کہ جاگے کرو یا نہ کرو. کون سی چوزن پارٹی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے مخالفین نے کچھ کیا ہوتا تو سمجھ آتا ہے. یہ تو آپ الیکشن نہیں کرا رہے ہیں, آپ کے مخالفین تو آپ کو نہیں کہہ رہے نہ کرو. ہو سکتا ہے بہت خوش ہوں الیکشن کرائے, خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو مسئلے کھڑے کر رہے. پھر یہ بھی بات مخالفین آپ کو خوش مطلب elections کرائے سے. So sir, to sum up, keeping in view the mind and all that. Sir, so basically I have highlighted number one that there is no jurisdiction of the ECP, and that has been proved from their own judgment also, which I have quoted at the end. The fact that there is unless there is an express jurisdiction conferred on a authority, there is no implied. Number two, the fact is that Article 17 آپ کو میرے سے بہت بات میں کیا ہے. Article 17 کے تحت it is not just PTI but the public that will be disfranchised. PTI will become dysfunctional. Dysfunctional اگر ہو جائے گی just because of one person not getting the nomination paper, it is too disproportionate. It is too disproportionate election. So میں صرف sum up کر رہا ہوں. So my therefore request would be کہ also the interpretation sought کہ آپ اس کو ہمیں ٹائٹل رائٹ دے دیں اور ٹرائل کورٹ, that also is not possible. اگر ٹرائل کورٹ بننا ہی ہے تو پھر پوری طرح آرٹیکل 10A کو آپ فالو کریں and give us the chance to actually present before you the evidence and all that. یہ الیکشن کمیشن کو میں کہہ رہا ہوں. اینڈ دین آف کورس دیر ہیز بین ڈسکریمنیشن بیکاز نو بڈی ایلس ہیز بین ایور چیلنج دیٹ. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دوسرا کمپلین نہیں کیا, لیکن یہاں تو آلموسٹ سو موٹو کیا. ڈسکریمنیشن 13 پارٹیز کو نے یہی ایکشن لیا, ان کے بھی خلاف نہیں کیا سر. اور اگر آپ وہ نوٹس پڑھیں جس سے آغاز کیا, اس میں بھی لکھا ہے کہ ہم یہ سب پارٹیز کو نوٹس دے رہے ہیں. سر پڑھ لیتے ہیں سر, 21 مئی کی جو نوٹس ہے پڑھ لیتے ہیں. اس میں پڑھی, اس میں میں نے کہیں جی میں نے پڑھا تھا, میں نے پڑھا, وہ کھولے ہیں ان کا. اس میں سر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایلیگیشن یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کی irregularities کو دیکھنا چاہتے ہیں. پلیز لیٹ us differentiate for a minute. نہیں آپ ذرا دیکھ لیتے ہیں نا الیکشن والی نوٹس نکالیں. جی 21 مئی کی کہاں گئی نوٹس؟ اگر 21 مئی کی نوٹس پڑھ لیتے ہیں نا, مئی کا نوٹس ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا سکھ کیا نے پیج تھا بتائیں. 398 پہ شاید پیج 398 ہے میرا خیال ہے. 398 21 میں 2022 فائنل نوٹس فار کنڈکٹ آف انٹر پارٹی. نہیں سر وہ بات کر رہے ہیں, آئی تھنک جو نوٹسز باقی پارٹیز کو دیے ہیں میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا. I'm directed to refer to the correspondence resting on the subject. Title دیتے ہیں discrimination کی بات کر رہا ہوں میں. Conduct of intra-party elections. جی ٹھیک ہے. Attention is drawn so and so conduct. سر اگر نہ کروں میں, let me put it this way, میں نہ نہیں کروں اگر الیکشن تو پھر تو مجھے آپ پوچھ لیں کہ جی الیکشن آپ نے نہیں کیا, کیوں نہیں کیا. بٹ اگر میں کرتا ہوں اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے کیا تو ہے لیکن ہم اس میں سے یہ غلطی نکالتے ہیں, دیٹ از ویئر مائی پرابلم ہے. آپ کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے نا. جی چلیں, وہ یہ کہتے ہیں تو میں اس پاور کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کہاں سے ان کے پاس پاور آ رہی ہے کہ وہ اتنی نیٹی گریٹی میں جائیں کہ ایک ٹریبیونل بن جائیں. اینڈ آئی تھنک the honorable leadership will realize what I'm saying in terms of the fact کہ میں نے نہ کی, ایک ہے میں نے الیکشن کیا ہی نہیں سرے سے اور میں دھندناتا پھر رہا ہوں کہ جی میں نے الیکشن نہیں کرانا. چلیں اس سینس میں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کو ایویڈنس کی بھی ضرورت نہیں, آپ سمپلی کہیں گے کہ جی آپ نے کیوں نہیں کرایا. بٹ میں نے کرا لیا, آپ کہتے ہیں کہ میری یہ غلطی ہوئی, یہ غلطیاں ہوئی 2 3 4 10. یہ کہاں سے پاور آ رہی ہے میڈم ٹو دا الیکشن کمیشن کہ وہ یہ غلطیوں میں اس طرح پروو کرے جس طرح کہ الیکشن ٹریبیونل دیا ہوا الیکشن ایکٹ میں. دس از ویئر آئی تھنک دا انٹائر کیس فالز ڈاؤن. اب لاسٹ پہ میں دکھاتا ہوں ججمنٹ آف دا آنریبل ہائی کورٹ جو آنریبل ہائی کورٹ نے کیا. آئی تھنک اٹس اے گریٹ ججمنٹ اینڈ انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے.
آنریبل ہائی کورٹ پشاور نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوا, غلط ہوا, اچھا ہوا, برا ہوا. ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جورسڈکشن تھی کہ نہیں. پھر یہ کون چیک کرے گا؟ ٹھیک, پڑھ لیتے ہیں سر. So, who will check these irregularities? اگر کچھ ہوتی ہے تو کہاں جائیں گے؟ سول کورٹ میں. وہی جو الیکشن کمیشن خود کہہ رہے ہیں اپنے آرڈر میں, اس نے کہا ہے کہ آپ جائیں سول کورٹ میں, یہ ممبرز کا ایشو ہے, ہمیں کیوں ہر پارٹی کا انوالو کریں, ورنہ ہوگا کیا جی کہ ایوری پولیٹیکل پارٹی. پرانے آرڈر کی بات کریں 2009 میں جواب دے دوں, 175 پولیٹیکل پارٹیز میں ہر روز جھگڑے ہوں گے, ہر روز وہ الیکشن کمیشن میں آئیں گے, ایک کلیم کرے گا جی میرا یہ ووٹ نہیں ہوا, میرا یہ ٹھیک نہیں ہوا, تو وہ تو ایک سپروائزری ریگولیٹری اتھارٹی بن جائے گی. چلیے ظفر صاحب, ہم آپ کی بات سے اگری کر رہے ہیں, یہ تھوڑا سا بنیادی فرق ہے. ایک ہوتا ہے ڈیٹیلنگ, کس کو کتنے ووٹ پڑے, فلاں فلاں. آپ کل کو کہہ دیں جی گور صاحب کو 1 لاکھ پڑے ووٹ, ٹھیک ہے, بابر صاحب کو 10,000 پڑے, یہ تو چلیں آپ کی بات مان لی, الیکشن کمشنر نے سرٹیفائی کر دیا. مگر یہاں ذرا سا تھوڑا سا کیس فرق ہے. ان کا کہنا ہے الیکشن ہوئے ہی نہیں ہے, جو جس کو آپ الیکشن کہہ رہے ہیں یہ بیسک تقاضے پورا نہیں کر رہے الیکشنز کے, یہ فرق ہے. نیٹی گریٹی میں نہیں جا رہے ہیں کہ جی نام اپنا اگر یہ کہہ رہے ہوتے, شناختی کارڈ نمبر غلط ہو گیا, یہ لارڈشپ چلیں, اگر یہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہی ہوتی تو پھر بھی میں آپ کے سامنے وہ بحث کرتا. الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ رہی. الیکشن کمیشن تو کہتی ہے کہ آپ نے الیکشن کرا لی ہے لیکن آپ کی اپوائنٹمنٹس غلط ہیں. تو یہ بہت اب ہائی کورٹ نے کہا ہے ایبزرو پروویژن آف لا. اب یہ اگر آپ کہیں نہ وائریز آپ کے سامنے ہے, نہ آپ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں. پیراگراف 25 انٹرپریٹیشن از ابسرڈ. I still insist. پیج بھی 25 I will start reading. پیرا بھی 25 ہے اور یہ کنکلوژن ہے. میں پیرا 10 سے شروع کرتا ہوں سر. The petitioners have questioned the impugned para 10, page 7. The petitioners have questioned the impugned order on the legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECP regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is agree 100%, we agree with this. یہ تو آپ کے خلاف جا رہی ہے بات. Doesn't matter. Doesn't matter. I am fine with that. میں نہیں کر سکتا. I am basically convinced on the jurisdictional issue and the fact that آپ وہ انٹرپریٹ کریں گے کلوز کی. میں اپنی پرسنل آپ کو اوپینین دوں. آپ کی پٹیشن کہاں تھی؟ آپ وہ اس طرح انٹرپریٹ کریں گے اس کو جو کہ آرٹیکل 17 کے کانسوننس میں ہے. اینڈ یور لارڈشپ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈینائی اے سمبل ٹو اے پولیٹیکل پارٹی کہ وہ ڈسفنکشنل ہو جائے. Don't put it all like that. I can't. We will turn it around and say you show us that you had elections. Don't say we lordship will not will deny. Of course we don't want to do any such thing. Sir, 11 پڑھ دوں جی آپ. Jurisdiction of this court and maintainability, یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے شاید. I will leave that. ہم نے پڑھ تو لیا ہے, اگر آپ کوئی خاص بات بتانا چاہیں بتا دیں. نہیں, اس میں چھوڑ دیتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں سر. جی اب ہم آ جاتے ہیں. ایک چیز انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی جو آپ نے جس کی پیج 14. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن ہوئے آپ کے. وہ کہاں کہا انہوں نے آرڈر میں؟ کوئی ڈیل ہی نہیں ہوا ہے نا, وہ ایسپیکٹ ہی ڈیل نہیں ہے آرڈر میں کہ وہ آپ کے الیکشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ this is a quorum, this is a beyond jurisdiction void order. And I still say کہ it is a void order. So election commission کے پاس پاور ہی نہیں ہے کہ وہ میری انٹر پارٹی الیکشنز کو دیکھے. Now let us look at 15 para. Before embarking آپ کو اگر یہ پاور ہی نہیں تو آپ کو اپنی پٹیشن میں یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی آپ الیکشن میرے ہو گئے پھر نہ بات کرتے. وہ سمبل نہیں دے رہے تھے. نہیں تو آپ سمبل بات کرتے نا کہ مجھے سمبل چاہیے. ہم نے یہ کہا اینڈ میں. آپ پڑھیے اپنی الیکشن, آپ کی پٹیشن پیج 33 پہ آئیے. میں ذرا یہ پڑھ لوں آرڈر سے پھر میں آتا ہوں. ایک سیکنڈ, یہ پڑھ رہے ہیں چونکہ I don't want to leave it in between. Let me finish this. پیراگراف آپ پڑھ رہے ہیں؟ Paragraph 16 at page 16. After quoting the Election Act, admittedly ECP is not a court or a tribunal. Muhammad Hanif Abbasi's case, PLD 2018 Supreme Court. However, Article 2183 of the Constitution entrusts the Election Commission with the duty to organize and conduct the election and empowers it in general terms
to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. The power so conferred is restricted to the fulfillment of the duties specified, that is, to organize and conduct the election. Therefore, in order to understand the amplitude of this power, we need to find out the meaning of the term election as used in Article 2183. Do we need to do that? Okay. It's such a profound thing that we have to discover what is the meaning of elections. 18 पे आ जाते हैं. 18 पे. I'm going to go along with your lordship thing. I think you're right. In order to sum up the aforesaid discussion, 18 para. It is trite law that Election Commission of Pakistan, despite being a constitutional body, has the jurisdiction to exercise its powers either under the Constitution or the Election Act 2017. Its general power under 218 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. However, its other functions arising out of the Election Act. In effect, the court is striking down the statutory provision. ये आप दोबारा पढ़िए, ये जो आपने अभी पढ़ा ना, बिल्कुल यही कह रही है. Its general power under 2183 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. हाँ, अगला जुमला आपने पढ़ा. However, its other functions arising out of Election Act must be exercised with the expressed authority of the Election Act. So that's fine. वो ब्रिज की बात नहीं वो कर रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कोर्ट के इलेक्शन एक्ट के तहत जो एक्सप्रेसली लिखा है वो कर रहे हैं. Indeed, it is settled law that a jurisdictional fact is a fact that must exist before a court, tribunal, or authority assumes jurisdiction over a particular matter. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which सारी बातें depends jurisdiction. आप हमें बता दें jurisdiction ने लिखा है कि सिविल कोर्ट का है. जी मैं पढ़ रहा हूँ सर. नहीं बता देना कहाँ लिखा है. नहीं आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए ना. जी पढ़ रहा हूँ सर. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction of a court, a tribunal, or an authority. It is the fact upon which an administrative agency's power to act depends. If the jurisdictional fact does not exist, the court, authority, or officer cannot act. If a court or authority wrongly assumes the existence of such fact, the order can be questioned by writ of certiorari. The underlying principle is that by erroneously assuming existence of such jurisdictional fact, no authority can confer upon itself jurisdiction which otherwise does not possess. Existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. If the jurisdictional fact exists, the authority can proceed with the case. यहाँ mutually destructive हो गया यहाँ पे आके वो आप कह रहे हैं कि jurisdictional fact है तो authority कर सकता है. If it exists. तो if it is तो उन्होंने आपको show cause दे के exercise किया ना अपना जो 215 के अंदर. सर वो तो अगर आप नहीं मैं सिर्फ judgment की अब देखें judgment के अंदर मुख्तलिफ पैराग्राफ हैं जो आपस में contrary हैं to the findings of the learned judges. With respect, it is not. Destructive है वो. With respect, it is not. कर नहीं सकते कह रहे दूसरी तरफ कहते हैं कर सकते हैं. I think the honourable judges existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. I think what the honourable judges are saying. आप पढ़ लीजिए. पढ़ लेता हूँ लेकिन वो जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं. Once the authority has jurisdiction in the matter on existence of jurisdictional fact, it can decide the fact in issue or adjudicatory fact. A wrong decision on fact in issue or an adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction invulnerable provided essentially. against हो गया ये. चले against नहीं हुआ सर. ये law है. A wrong decision of fact in issue or an adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction. With respect, let me say. कितना इसके अंदर तजाद है आप देखें ना मुख्तलिफ जगहों पे 3-3 लाइनों में तजाद है. I think there's no tazad and for saying frankly this is the law. ये तो law कह रहे हैं कि law बता रहे हैं. आपने तो नहीं लिखा खैर. You can't be responsible. नहीं but law भी बता रहे हैं. आगे चलें. ये बता दें कि इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि ये डिस्प्यूट कहाँ ले जा सकते हैं. पढ़ते हैं सर. नहीं पढ़ते नहीं सिर्फ बता दें वो वाला जुमला बता दें कि ये सिविल कोर्ट में जाएगी मैटर. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question
probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of a political party. It is envisaged by Section 2. आप देखें वो अब इतना टाइम तो नहीं है ना, अब जरा सिर्फ अभी बता दें वो किस जगह जाए शख्स. ये जजमेंट क्योंकि चैलेंज की हुई है, इसलिए आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि इसको हम थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आप देख लें ना, आगे पीछे करना है. बिल्कुल देखें आप. हो सकता है मखदूम साहब से के बाद वो राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे. जी ठीक है, तो हम ये एक या ये कर लें. अगर आप सिर्फ यही पढ़ना चाहते हैं, हमें 1, 2, 3 सवाल हैं. जी, पहला सवाल ये है कि इस जजमेंट में, इम्प्यून जजमेंट में उन्होंने ये बताया है, या तो वही आर्गुमेंट रखें जो पहले ECP ने खुद लिया था कि ये तो कॉस्मेटिक कानून है. वो सुप्रीम कोर्ट ने या तो आप करें, मगर आप भी मान गए कॉस्मेटिक नहीं है. ये उन्होंने कहा इनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है. अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, इस जजमेंट में उन्होंने ये हमें बताया कि किसके पास जुरिस्डिक्शन है. एक ये पॉइंट आप नोट कर लें, ये जरा देख लीजिएगा ना, कहीं उन्होंने जिक्र किया इस बात का, मुझे नहीं पता, मैंने बहुत सरसरी तौर पे देखा है. दूसरी बात ये है कि अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए जरा. जी, ये पढ़ने के बाद से नहीं आप पूछ लें. नहीं, हम आपको आप देखें, आप खड़े होके पढ़ रहे हैं ना, हम मखदूम साहब को जब सुनेंगे फिर आप हमें जब ये पढ़ लेंगे पूरा, फिर आप नोट कर लेता हूँ सर. जी, अच्छा, अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए, पेज 33 पे. जी, पेपर बुक पे. जी, ठीक है जी. इसका पैराग्राफ 2 पढ़िए. जी, that in the impugned order, ये वाला जी. जी, thank you. That in the impugned order, ECP has accepted as a fact that PTI's intra-party elections were held on 2/12/2023. पढ़ते रहे. There was no irregularity and defect in the manner and conduct of the intra-party elections. And C, the certificate as required by Section 209 of the Election Act, along with all the relevant documents, has been provided to ECP, and there is no deficiency therein. और पैराग्राफ 4 पढ़ लें. According, इसको छोड़ दूं बाकी. हाँ, वो मैं आपको कुछ और बात पे ले जाऊंगा. Okay. 4. The irrelevant, unjustified, arbitrary, malafide, and illegal reason given for setting aside PTI's intra-party elections, declaring the same void, and making PTI dysfunctional as a political party. Declaring the same void. जी, सही है ना. जी, अब आप अपनी प्रेयर क्लॉज में आ जाइए. आपको अब कौन सी डिक्लेरेशन सीख करना चाहिए कि माय इलेक्शंस वर गुड, प्रॉपर, जो भी लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो डिक्लेरेशन आपने कहाँ सीख किया है? I don't, my respect. आप चले गए स्ट्रेट अवे सिंबल पे. जी, वो इलेक्शन से उठेगा ना बात. जहां तक मेरा, अगर आप इलेक्शन सही है तो सिंबल वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. इलेक्शन नहीं हुआ या अगर इतना गलत तरीके से हुआ कि उसको तस्वुर नहीं किया जाए इलेक्शन, फिर आपको एक डिक्लेरेशन तो सीख करें ना उसका. अब आप देखें, आपने जो व्यू में पॉइंट नोटेड है, लेकिन मैं उसका जवाब दे देता हूँ जल्दी से. नहीं, अभी देना चाहेंगे या मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट के छोड़ रहा था. ओके, या मखदूम साहब के बाद आप सोच के जवाब देते हैं. ठीक है, अब मैं देना चाहे अभी दे दें. मैं अभी भी दे देता हूँ जी, बाकी सोच भी लूंगा. दोनों कर लेता हूँ. चूज बोथ ऑप्शंस, कंकरेंट जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए. In view of the foregoing, it is respectively prayed, मैंने एक प्रे किया सर कि hold and declare that the impugned order is without jurisdiction. So if the impugned order is without jurisdiction, then all that is stated in it would automatically come to an end. That would be my. Don't you think a separate declaration would be sought? क्योंकि बाकी देखें, आप specifics में चले गए हैं, A, B, C, D, E, F, मगर जो primary declaration है, where I think is the most important declaration on the election, because ये इधर उधर की मीन में निकालने हम नहीं, हम आपके साथ हैं. ठीक है, बुनियादी बात पे हम चल रहे हैं बस. इलेक्शन क्यों? क्योंकि जमहूरियत है. या तो आप कहते हैं जी फिर वो one person one man show चले, फिर एक तरीका फर्क ही है. फिर वो उसी तरफ से चले. वो आपके आर्गुमेंट्स हम नोट कर लेंगे. जी, हमारे लीडर ये जो वो हम करेंगे, इलेक्शन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पार्टी में. ये भी आपका मौक़िफ़ हो सकता है, मगर ये आप मौक़िफ़ ले नहीं रहे. ठीक है, तो आप जब जमहूरियत चाहते हैं, इनका सारी बहस, इशू, सब कुछ एक नोटिस से शुरू हुआ, भाई इलेक्शन करवा लें. फिर उन्होंने धमकी देना शुरू कर दी, शो कॉज नोटिस, अगर नहीं करेंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे. अदरवाइज इनके पास कोई हथियार तो नहीं है कि आपको इलेक्शन करवाएं. तो कुछ उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किया.
صرف آپ کو یہ سوال پہ آپ جواب دینا چاہیں اس کو دیں یا پھر واپس پہ دیں گے؟ یہ کنکلوژن بھی پڑھ لیجئے پیج 25 پہ نا. میں ابھی 19 پہ تھا سر. ہاں نہیں اگر آپ بعد میں دیکھنا چاہتے ہیں بعد میں سن ٹھیک ہے ایز یور کال. ٹھیک ہے سر. میں کنکلوژن کو ذرا پڑھیں نا, اس میں کوشچن ہے کنکلوژن کا پڑھ لیجئے ذرا چھوٹا پیراگراف. ہاں پیج 25 پیراگراف 19 اور 20 نا پیج نہ پڑھ لیں سر. آپ یہ پڑھ لیں نا پہلے پھر پڑھ لیجیے گا. نہیں آپ بعد میں موقع دیں گے. مائی لارڈ کہہ رہے ہیں پڑھ لیں ذرا. 25 پڑھ لیتا ہوں. پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کس کا ذکر کر رہا ہے. The survey of the case law stated above and the enabling provision of the Constitution as well as the Act lead us to the conclusion that it is the fundamental right of every citizen of Pakistan not only to form political party, but the political party should be provided a conducive atmosphere to contest elections for the Parliament, Provincial Assembly, Senate, and to form a government. یہ سب ہم کرتے ہیں. آگے پڑھیے. It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of یہ جمپ ہوا ذرا. It cannot be میرا بھی denied کیس یہ ہے on the basis of on the basis of absurd provision of law. اب absurd provision of law کون سا؟ I think وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ on the basis جو interpretation اگر وہ absurd ہے تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن ہونا چاہیے because وائرس تو انڈر چیلنج ہے ہی نہیں. اگر اندر پڑھیں گے تو it is not the provision of law وہ اس کو absurd کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو interpretation sought to be placed upon it. آگے چلیں 3 لائن اور پڑھ لیجیے. Therefore, the impugned decision of ECP is backed by no legal provision either under the Act or under the Constitution. Therefore, the same is illegal. میرا کیس یہ ہے. ابھی سنیے ایک منٹ. پیراگراف 26 کے اندر انہوں نے آپ کی پریئر جو تھی شارٹ آرڈر ریپروڈیوس کیا ہے. جی. پیراگراف رومن 3 پیج 26 کے اوپر آپ پڑھیے. جی. جو مزید آپ کو ڈکلیریشن دے رہے ہیں وہ پڑھیں. It is further held and declared that Pakistan Tehreek-e-Insaf is entitled to the election symbol strictly in terms of section 215 and 217. بات تو پھر وہی کہہ دی انہوں نے 215 میں تو سارا کیس چلایا آپ کا. وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ انٹائٹل ہیں 215 اور 217 میں تو دے دو. 215 میں تو پورا کیس چلا آپ کا. 215 میں غلط چلا دیا نا سر. انہوں نے غلط چلایا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ہم انٹرا پارٹی الیکشن چونکہ آپ کا ریگولر تھا اس لیے ہم یہ کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں 215 کا. میں یہ کہہ رہا ہوں سر 215 کا کہ 215 is only. We are not going to interpret the judgment of the Peshawar High Court being a Supreme Court. We are the appellate forum. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آرڈر میں ہے آپ خود دیکھیں نا. وہ کہہ رہے ہیں 215 217 کے تحت یہ ٹائٹل ہے. 215 میں تو پورا کیس میں نے کہا 19 پڑھ لیتے ہیں. 19 آنورڈ پڑھ لیتے ہیں. 215 جب تک ہے جو کہ خود ہائی کورٹ مان بھی رہا ہے کہ 215 اور 217 کے تحت میں ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ ان کو سمبل دو. جی. 215 کے تحت تو ڈینائی ہوا سمبل آپ کو. سر یہاں تو پھر تو میں بالکل I think we have come a full circle of arguments. My first point was yeah, so what we do is 215 جو تھا section. We'll certainly continue hearing you. We'll take a short break. ٹھیک ہے. Because I want to attend to the other matter as well.